الشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وزاها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان
على محمد وآل محمد. ہلو، ہم آواز لیں گے جناب غلام رامی صاحب سے کہ آئے تشریف لائیں. اور علی میاں صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیپ ابھی تک لگا نہیں ہے، اسٹیج پہ اس کو لگوا دیں، چڑھنے میں دقت آ رہی ہے.
जबीम में सलवात। अब आवाज है कि जनाब महमूद अख्तर साहब से जो तशरीफ है और मदे मौला में अपने अशार पेश करें। आप लोग आवाज में बंद नारे सलवात से आवाज करें। मुलाजा फरमाएंगे साहब, देख एक दूसरे पर मुलाजा फरमाएंगे। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। मोहम्मद। करबला की जंग में खूने जिगर पीना पड़ा, करबला की जंग में खूने जिगर पीना पड़ा, चार दिल को आंसुओं के तार से सीना पड़ा, चार दिल को आंसुओं के तार से सीना पड़ा, मरने वाले भी यकीनन कर गए कारे अजीम, मरने वाले भी यकीनन कर गए कारे अजीम, पूछिए उनसे जिन्हें हर हाल में जीना पड़ा, पूछिए उनसे जिन्हें हर हाल में जीना पड़ा। शेरे हैदर को जमाने में वफा कहते हैं, शेरे हैदर को जमाने में वफा कहते हैं, बाजू शब्बीर का ज़ैनब की रिदा कहते हैं, जिससे मिलती है जमाने के मरीजों को शिफा, जिससे मिलती है जमाने के मरीजों को शिफा, उसे अब्बास के परचम की हवा कहते हैं, उसे अब्बास के परचम की हवा कहते हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आवाज दे तो खैमे के अंदर निकल पड़े, आवाज दे तो खैमे के अंदर निकल पड़े, नहरे फरात खैमे के अंदर निकल पड़े, ये सब्र का मकाम है वरना हुसैन है, उंगली जिधर लगाते तो समंदर निकल पड़े, उंगली जिधर लगाते समंदर निकल पड़े। औकात हुलमुला की बताने के वास्ते, औकात हुलमुला की बताने के वास्ते मैदान खारजार में असगर निकल पड़े, मैदान खारजार में असगर निकल पड़े। ऐसा कुछ खालिके कौनैन को भाया पानी, ऐसा कुछ खालिके कौनैन को भाया पानी, उसने दुनिया के लिए पहले बनाया पानी, सारी मखलूक खुदा के लिए रहमत बनकर 3/4 ज़मीन पर है समाया पानी, जिसमें मूसा हुए संदूक रवानी के खिलाफ कर्ज़े फिरौन तलक खींच के लाया पानी, रास्ता बन गया पढ़ते ही असाए मूसा, हुक्म मासूम से दरिया ने हटाया पानी, पार मूसा हुए फिरौन का लश्कर डूबा, वो पहचानता है अपना पराया पानी, और उठा दरिया से मगर आ भी गया चुल्लू तक, लबे अब्बास मगर चूम न पाया पानी, इसलिए शेरे अली ने ते चुल्लू में लिया ताकि दुनिया न कहे हाथ न आया पानी। कौन कहता है कि पानी नहीं पीते दरिया, मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी, मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी। बिना किसी तमीज के मैं आवाज दूंगा जनाब अली अब्बास साहब को जो आए और अपने अंदाज में दूसरा पेश करें। आगे बढ़न नारे सलवात। जिंदा से जब रिहा हुए सादात करबला, तुमाने लिपट
چلے کربلا وہ پہلے کی جیسی تو غربت نہیں، اے بی بی ہماری وہ حالات نہیں، تمہیں شامیوں سے اب اے میری جان کفن مانگنے کی ضرورت نہیں، لو مل گئی ہے تمہاری ردا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، مجھے یاد اصغر کی ہے بے کسی، لحد سے نکالی گئی ہے وہ میت، اکیلے میں رہنے نہ دوں گی تمہیں، بھروسہ نہیں شاہ میاں کا کوئی، رہتے ہیں چاروں طرف اشقیا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا۔ یہ تھے جناب علی عباس صاحب، ہم آواز دیں گے جناب اور جعفری صاحب کو کہ وہ آئیں اور مدح مولا میں اپنے اشعار پیش کریں۔ آپ لوگ آواز بلند نعرہ صلوات سے ہمیں استقبال کریں۔ چار مصرے ملاحظہ فرمائیں۔ جاری ہے یہ ازل ہی سے فیضان فاطمہ، آپ تمامی ازادار کی نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جاری ہے یہ ازل ہی سے فیضان فاطمہ، جنت خریدتے ثنا خوان فاطمہ، جنت خریدتے ہیں ثنا خوان فاطمہ۔ یہ شعر آپ سب کے لیے، طاہر بھائی سنے گا۔ جنت خریدتے ثنا خوان فاطمہ، کتنے بلند شہ کے عزادار ہو گئے، کتنے بلند شہ کے عزادار ہو گئے، ارے فرش عزا پا گئے مہمان فاطمہ، فرش عزا پا گئے مہمان فاطمہ،
जन्नत खरीदते हैं सना खान फातिमा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक सलाम के 3 4 5 शेर मुलाजा फरमाए। जिसकी आंखों ने गमे शह से बगावत की है, बगावत की है। जिसकी आंखों ने गमे शह से बगावत की है, बगावत की है। जिसकी आंखों ने गमे शह से बगावत की है, जिसकी आंखों ने गमे शह से बगावत की है, उसने ज़हरा से अमानत में खयानत की है, खयानत की है। उसने ज़हरा से अमानत में खयानत की है, खयानत की है। उसने मतलब मुलाहिज़ा फरमाए, हमने ऐसे हर एक इंसान से नफरत की है, हमने ऐसे हर एक इंसान से नफरत की है, जिसने औलाद मोहम्मद से अदावत की है, अदावत की है। जिसने औलाद मोहम्मद से अदावत की है, अदावत की है। ये भी शेर मुलाहिज़ा फरमाए। उस पर भेजा है बिलेलाल तबर्रा हमने, उस पर भेजा है बिलेलाल तबर्रा हमने। अरे उस पर भेजा है बिलेलाल तबर्रा हमने, जिस पे कुरान में अल्लाह ने लानत की है, लानत की है। जिस पे कुरान में अल्लाह ने लानत की है, लानत की है। मौलाना साहब मुलाजा फरमाए शेर। उस जगह दोनों जहानों की इबादत कम है, उस जगह दोनों जहानों की इबादत कम है। बात मौला की जहां एक ही ज़रबत की है, ज़रबत की है। बात मौला की जहां एक ही ज़रबत की है, ज़रबत की है। वो नबी ज़ादे हैं, सैयद भी है, मजलूम भी है। वो नबी ज़ादे हैं, सैयद भी है, मजलूम भी है। वो नबी ज़ादे हैं, सैयद भी है, मजलूम भी है। हमने इस बात पे सरवर से मोहब्बत की है, मोहब्बत की है। हमने इस बात पे सरवर से मोहब्बत की है, मोहब्बत की है। ये शेर खास तौर से ताहिर ने चच्चा सुने, मुलाजा फरमाया। हमने इस बात पे सरवर से मोहब्बत की है, मोहब्बत की है। जाने क्या होता जो तलवार उसे मिल जाती, जाने क्या होता जो तलवार उसे मिल जाती। जाने क्या होता जो तलवार उसे मिल जाती।
جس نے ٹوٹے ہوئے نیزے سے قیامت کی ہے، قیامت کی ہے، جس نے ٹوٹے ہوئے نیزے سے قیامت کی ہے۔ جانے کیا ہوتا جو تلوار اسے مل جاتی، جانے کیا ہوتا جو تلوار اسے مل جاتی، جس نے ٹوٹے ہوئے نیزے سے قیامت کی ہے، قیامت کی۔ ایک سلوات پڑھیں محمد والے میں۔ جس نے ٹوٹے ہوئے نیزے سے قیامت کی ہے، قیامت کی ہے۔ آؤ عباس کے پرچم کے تلے آ جاؤ، آؤ عباس کے پرچم کے تلے آ جاؤ، جو ہوا اس سے نکلتی ہے وہ جنت کی ہے، وہ جنت کی ہے، جو ہوا اس سے نکلتی ہے وہ جنت کی ہے، وہ جنت کی ہے۔ اور جناب سید نے ہم لوگ ضمانت لی، ملاحظہ فرمائیے، دیکھ کر حق کی عدالت میں محبان حسین، دیکھ کر حق کی عدالت میں محبان حسین، دیکھ کر حق کی عدالت میں محبان حسین، فاطمہ زہرا نے ان سب کی ضمانت کی ہے، ضمانت کی ہے، فاطمہ زہرا نے ان سب کی ضمانت کی ہے، ضمانت کی ہے۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، صرف گھر میں ہی تحفظ نہ کیا عابد نے، خاص طور سے آخری شعر طاہر بھائی سنیں، صرف گھر میں ہی تحفظ نہ کیا عابد نے، ارے صرف گھر میں ہی تحفظ نہ کیا عابد نے، قید خانوں میں بھی سجدوں کی حفاظت کی ہے، حفاظت کی ہے، صرف گھر میں ہی تحفظ نہ کیا عابد نے، صرف گھر میں ہی تحفظ نہ کیا عابد نے، قید خانوں میں بھی سجدوں کی حفاظت کی ہے، حفاظت کی ہے، قید خانوں میں بھی سجدوں کی حفاظت کی ہے، حفاظت کی ہے۔ آپ بڑے ادب گزارش ہے خوشی جعفری صاحب سے تشریف لائیں اور مدعے روایت میں اشعار سے فرمائیں، نعرہ صلوات۔ مطالعہ کر کے فوجوں کا وہاں عابد یہی بولے، مطالعہ کر کے فوجوں کا وہاں عابد یہی بولے، چچا بسیزن دل وعدو
मजा इनको चखा दूंगा। सिराएक आप देखें एक सिरा बस मैं संभालूंगा। सिराएक आप देखें एक सिरा बस मैं संभालूंगा। ये फौजें कुछ नहीं है इनको पल भर में मिटा दूंगा। खड़े शह सुन रहे थे भाई और बेटे की बातों को। खड़े शह सुन रहे थे भाई और बेटे की बातों को। मेरे अल्लाह इस ताकत को मैं कैसे संभालूंगा। यूं खत खींचा चले अब्बास ज़ैनब के बुलाने पर। यूं खत खींचा चले अब्बास ज़ैनब के बुलाने पर। कोई इस पार आया तो कलम सरतन से कर दूंगा। कहा ज़ैनब ने भैया घाट से खैमा हटा लो तुम। लड़ाई का नहीं मकसद तराई से हटा दूंगा। कोई ताकत नहीं थी जो कदम पीछे हटा सकती। वफाई का तकाजा है वफा करके दिखा दूंगा। चले अब्बास जब खैमे की जानिब गिर पड़े आंसू। बहन की बात है खुर्शीद में खैमा हटा दूंगा। शेर और देखें। इस्लाम में जब भी नया फिरका नजर आया। इस्लाम में जब भी नया फिरका नजर आया। बुग़्ज़े अबू तालिब का नतीजा नजर आया। इस्लाम में जब भी नया फिरका नजर आया। बुग़्ज़े अबू तालिब का नतीजा नजर आया। जलते हुए खैमों ने किया इतना उजाला। हर कातिले शबीर का चेहरा नजर आया। हर कातिले शबीर का। चार शेर जनाब हुड के हवाले से।
جب تک دل و دماغ میں یہ فاصلہ رہا، جب تک دل و دماغ میں یہ فاصلہ رہا، حر کا نصیب حر کی طرف دیکھتا رہا، حر کا نصیب حر کی طرف دیکھتا رہا، روشن ضمیر ہونا مقدر کی بات ہے، حر ظلمتوں میں رہ نہ سکا حر ملا رہا۔ چند سے سلام کے کہتے تھے پیار کرتے تھے سرور، کہتے تھے پیار کرتے تھے سرور، بعد میرے نہ رونا سکینہ، ضد نہ کرنا میرے بعد دلبر، ضد نہ کرنا میرے بعد دلبر، ماں کی گودی میں سونا سکینہ، دن ہو تاریخ یا خون برسے، دن ہو تاریخ یا خون برسے، آئے طوفان زمین چاہے لرزے، ہو ندا کوئی گر آسمان سے، تم پریشان ہونا سکینہ، چند دن کی جدائی سمجھ کر کاٹ دینا یہ دن میری دلبر، سر کو پھر میرے سینے پہ رکھ کر چین سے خوب سونا سکینہ، رات کو گھر نہ ہو میرا نا، رات کو گھر نہ ہو میرا نا، وہم کچھ دل میں اپنے نہ لانا، ارے ماں پھوپھی کو نہ بیٹا ستانا، جان رو کر نہ کھونا سکینہ، آج شب کو میرے ساتھ دلبر، ہوئے گا میرا معصوم اصغر، آج شب کو میرے ساتھ دلبر، ہوئے گا میرا معصوم اصغر، یاد میں ان کے روئیں جو مادر، ان کے پہلو میں سونا سکی، کرنے شکوہ چچا سے جفا کا، کرنے شکوہ چچا سے
جفا کا، جانا گھر سے جو تم سوئے دریا، خوف کھائے گی ہوگا اندھیرا، یہ ہے صحرا نہ ڈرنا سکینہ۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام لأشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وحماة المستضعفين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ صلی محمد وآل محمد، صلوات محمد وآل محمد۔ اعزائے گرامی، سورہ الشمس کی آیہ کریمہ ہے جس میں پروردگار متوجہ کر رہا ہے کہ کون سے افراد کامیاب ہیں اور کون سے افراد ناکام ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے، کلام پروردگار ہے، جو ہدایت کے واسطے کتاب نازل ہوئی ہے، وہ ہمیں متوجہ کر رہی ہے کہ کچھ ایسے افراد ہیں جو کامیاب ہیں اور کچھ ایسے افراد ہیں جو ناکام ہیں۔ چاہے انسان جو ہے اپنی دنیاوی زندگی میں کامیابی کی زندگی سمجھے، لیکن قرآن کی نظر میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ تزکیہ نفس نہ کرے، کیونکہ سورہ یونس میں پروردگار نے ایک جہاں پہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون۔ دنیاوی زندگی
حب دنیا میں جو انسان اس دنیا میں بسر کر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، اس کے سلسلے میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ بے شک وہ افراد جو ہماری ملاقات کے خواہش مند نہیں ہیں اور دنیاوی زندگی پر راضی ہو جاتے ہیں اور اطمینان حاصل کر لیتے ہیں اور ہماری نشانیوں سے غافل رہتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، تو آپ غور کریں کہ یہ تمام صفتیں بیان کی ان افراد کے لیے جو آخرت کا تذکرہ نہیں کرتے، آخرت کو یاد نہیں کرتے۔ پہلی صفت بیان کی کہ جو اللہ کی ملاقات سے امیدوار نہیں ہیں، ملاقات نہیں کرنا چاہتے اور دنیاوی زندگی پر راضی رہتے ہیں اور اس پہ اطمینان حاصل کر لیتے ہیں۔ انسان جو سوچتا ہے کہ دنیا میں عزت مل گئی تو بہت بڑی کامیابی مل گئی، مرتبہ مل گیا تو بہت بڑا کامیاب انسان ہو گیا۔ نہیں عزیزوں، کامیابی کا معیار پروردگار بیان کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہہ رہا ہے کہ جو دنیاوی زندگی پر راضی ہو جاتے ہیں اور ہماری نشانیوں سے غافل رہتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے، جو کچھ دنیا میں انہوں نے حاصل کیا تھا۔ پھر پروردگار آگے کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہا الانہار فی جنات النعیم۔ کامیاب کون حضرات ہیں، جنت میں کون افراد جاننے والے ہیں، ان کا تذکرہ سورہ یونس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ بے شک وہ افراد جو اہل ایمان میں سے ہیں اور عمل صالح انجام دیا کرتے ہیں تو اللہ انہی کے ایمان کے ذریعے ان کی ہدایت کا راستہ ہموار کرتا ہے اور ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں جگہ دیتا ہے کہ جو نعمتوں سے بھری ہوئی جنتیں ہوتی ہیں اور ایسے باغات میں جگہ ملے گی جہاں سے نہریں جاری ہوں گی۔ تو اب آپ دیکھیں دو طرح کے افراد نظر آئے، کچھ ایسے افراد ہیں جو کامیاب ہیں، کچھ ایسے افراد ہیں جو ناکام ہیں۔ کامیاب وہی لوگ ہیں جن کے اندر تزکیہ نفس پایا جاتا ہے، ایمان و عمل صالح کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ تبھی تو سورہ شمس میں ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ بے شک وہی لوگ کامیاب ہیں جن کے اندر تزکیہ نفس پایا جاتا ہے، نفس کی پاکیزگی پائی جاتی ہے، اور وہ بے شک ناکام ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسران میں ہیں جن کے اندر تزکیہ نفس نہیں پایا جاتا۔ ایک صلوات بر محمد وآل محمد، صلوات نوال محمد۔ تو آپ غور کریں، جلدی آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ سورہ شمس کی آیت کریمہ ہے جس میں پروردگار تزکیہ نفس کا تذکرہ کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے 7 قسمیں کھائی ہے پروردگار نے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، شمس کی قسم، سورج کی قسم، جب وہ روشنی دیتا ہے، جب عروج میں پہنچ جاتا ہے۔ والقمر اذا تلاها، اور اس قمر کی قسم، اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے بھی چلتا ہے۔ والنہار اذا جلاها، دن کی قسم جب روشنی دیتا رہتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے روشنی۔ اس کے بعد واللیل اذا یغشاها، اس رات کی قسم جب وہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد والسماء وما بناها، اس آسمان کی قسم جس کو پروردگار نے ایک ایسی بنیاد رکھی، ایسا بنایا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے ایک جگہ پہ اور فرمایا ہے کہ تم آسمان کی طرف الی السماء کیف رفعت، تم ذرا آسمان کی طرف تو دیکھو کیسے ہم نے اس کو بلند کیا ہے، کیسے ہم نے بنایا ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ الی السماء کیف رفعت، ارے آسمان کی طرف تو دیکھو کیسے ہم نے بلند کیا ہے۔ اور پھر جو ہے سورہ لقمان میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ دیکھو آسمان کو کیسے ہم نے روکا ہے، جس میں نہ ستون ہے نہ کوئی روکنے کی چنگھا ہے۔ یعنی اب آپ غور کریں کہ اس کو شامیانوں کو روکا گیا ہے تو ان قدے کے تمام یعنی اس کے لوہے کے ذریعے یا ستون کے ذریعے، لیکن آسمان کے بارے میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم دیکھو آسمان کو کیسے جو ہے بغیر ستون کے ہم نے روکا ہے۔ یعنی آسمان کی قسم کھا رہا ہے پروردگار، والارض وما طحاها، اور قسم ہے اس زمین کی جس کو ہم نے بچھایا ہے۔ تو پروردگار جو ہے قسمیں کھا رہا ہے اور پھر 7ویں قسم کھا رہا ہے ونفس وما سواها، اس نفس کی قسم جس کو میں نے جو ہے تسویہ کیا ہے، جس کو میں نے بلندی عطا کی ہے۔ اب آپ غور کریں، انسان کی خلقت
مختلف طریقوں سے مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے اس انسان کی خلقت کامل ہوتی ہے. نطفہ ہے، علقہ ہے، خون کا لوتھڑا ہے، پھر ہڈی ہے، پھر گوشت چڑھاتا ہے، پھر انسان جو ہے انسان کی شکل میں انسان کو پیدا کرتا ہے پروردگار. تو اللہ قسم کھا رہا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس نفس کی قسم جس کو ہم نے جو ہے تسویہ کیا ہے، برابر خلق کیا ہے. اور پھر کہہ رہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب آپ غور کریں 7 قسموں کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پس پروردگار نے نفس کو الہام کیا کہ فجور کیا ہے، تقوی کیا ہے. یعنی انسان اگر تنہائی میں بیٹھے تو اللہ کا الہام ضرور ہوتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. تنہائی میں سوچے تو اسے پتا چلے گا کہ قرآن کہہ رہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پس پروردگار نے نفس کو فجور کے بارے میں الہام کیا، تقوی کے بارے میں الہام کیا، بتایا کہ تقوی کیا ہے اور فجور کیا ہے، فسق و فجور کیا ہے، برائیاں کیا ہیں اور اچھائیاں کیا ہیں. اب اسی کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. بے شک وہی کامیاب ہے جس نے تزکیہ نفس کیا ہو، وہی ناکام ہے جس نے تزکیہ نفس نہیں کیا ہے. اتنی باتیں بتانے کے بعد پروردگار آگے کہہ رہا ہے کذبت ثمود بطغواها. قوم سمود، جناب صالح کی سمود کہتے ہیں جناب صالح کی قوم کو. قوم سمود نے تکذیب کیا، جھٹلایا ہے اپنی سرکشی کی بنیاد پر. پروردگار بتانا چاہ رہا ہے جو انسان سرکش بن جائے گا، سرکشی پیدا کر لے گا، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا، قرآن کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا، اہل بیت کی مخالفت کرے گا تو ناکام رہے گا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کذبت ثمود بطغواها. قوم سمود نے تکذیب کیا، جھٹلایا ہے اپنی سرکشی کی بنیاد پر. اذ انبعث اشقاها، جب اس میں سے شقی ترین شخص، اشقاها اس قوم میں جو شقی ترین شخص تھا، بدترین شخص تھا، جب وہ آگے بڑھا اذ انبعث اشقاها یعنی کب بڑھا؟ اس لیے بڑھا کہ جناب صالح کی اونٹنی کو اس نے پے کیا، قتل کیا. قاتل ایک ہے، قوم کو تذکرہ ہے. غور کیجئے گا سورہ شمس میں قاتل ایک ہے، شقی ترین شخص ہے. اللہ تعالیٰ پوری قوم کا تذکرہ کر رہا ہے. کیوں؟ اسی لیے جب امام سے پوچھا گیا کہ قاتل تو ایک تھا، قوم سمود پر عذاب کیوں نازل ہوا؟ امام نے کہا قاتل ایک تو تھا لیکن جتنے افراد تھے سب راضی رہے تو رضایت کی بنیاد پر عذاب نازل ہو گیا. یہی بات جو ہے یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس وقت خاموش نہیں رہے، اسی لیے آواز بلند کی. کچھ بھی ہو جائے حق حق ہے، باطل باطل ہے، حق کو پہچانو کہ حق کس طرف ہے، باطل کس طرف ہے، تاکہ حق کو اپنانے کی کوشش کرو، تزکیہ نفس حاصل ہو جائے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. اب آپ دیکھیں اسی لیے امام جعفر صاحب اسلام ارشاد فرماتے ہیں ناصر اللہ محمد و آل محمد وعجل، فرماتے ہیں ایک بنی اسرائیل میں، بنی اسرائیل جو ہے وہ جناب موسیٰ کی قوم کو کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا، نمازی تھا. مولا فرما رہے ہیں یہ بہت بڑا نمازی تھا، نماز پہ نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے. اللہ نے اس کے اوپر عذاب نازل کیا. مولا فرما رہے ہیں اللہ نے وہ عابد کے اوپر عذاب نازل کیا. مولا کرے اس لیے عذاب نازل کیا کہ جہاں پہ وہ عبادت کر رہا تھا وہیں پر 2 بچے بیٹھے ہوئے ایک مرغی کے پر نوچ رہے تھے، لیکن اس نے منع نہیں کیا. غور کیا آپ نے؟ غلط کام کا منع نہ کرنا عذاب کا سبب بنتا ہے. تو مولا نے کہا کہ اسی لیے امام حسین السلام نے اپنے مقصد کو بیان کیا ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. میں مدینہ چھوڑا ہوں، میں
یہاں سے نکل نہ ہوں اس لیے تاکہ امر معروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں، اچھائیوں کی طرف دعوت دوں، برائیوں سے روکوں۔ یہ امام کا مشن تھا، یہی طریقہ جو ہے نبی کا بھی تھا، یہی طریقہ علی کا بھی تھا۔ اور آپ دیکھیں بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ امام نے کہاں امر معروف نہیں منکر کیا ہے، لیکن ہم بتاتے ہیں آپ کو، آپ زیارتیں پڑھتے نہیں پڑھتے، اور زیارت جو ہے اماموں نے پڑھی ہے، اس میں موجود ہے قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ یعنی مولا کہہ رہے ہیں سلام ہو آپ پر کہ بے شک آپ نے نماز کو قائم کیا ہے، زکوٰۃ ادا کی ہے، امر معروف کیا ہے، نہیں عن المنکر کیا ہے۔ یعنی مولا جو ہے زیارت پڑھ رہے ہیں تو اس میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ مولا آپ پر سلام ہو کہ آپ نے امر معروف بھی کیا ہے، نہیں عن المنکر بھی کیا ہے۔ تو آپ غور کریں، تاریخ کا مطالعہ ہمارے سامنے ہے۔ زہیر قائن کون تھے؟ امام کے شہدائی بنے نہیں بنے؟ وہاب کلبی کون تھے؟ امام کے ساتھی بنے نہیں بنے؟ خود کون تھے جنہوں نے راستہ روکا تھا لیکن امام کے ساتھی بنے نہیں بنے؟ شہدائے کربلا میں شامل ہوئے نہیں ہوئے؟ یہی تو امر معروف ہے، یہی تو نہی عن منکر ہے، برائیوں سے روکنا، اچھائی کا دعوت دینا۔ یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے کہ جب سماج میں، معاشرے میں امر معروف نہی عن منکر رائج ہو جائے تو سماج سدھر جاتا ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ جس سماج سے، جس معاشرے سے امر معروف اٹھ جائے وہ سماج فساد میں اور بربادی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں قد افلح من زکاہا، اور یہی مشن تھا نبی کا۔ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ۔ نبی کا مشن کیا تھا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جو انہی کے درمیان سے ایک رسول منتخب کرتا ہے۔ کیا کام ہے رسول کا؟ پہلا کام ہے آیات الہیہ کی تلاوت۔ دوسرا کام کیا ہے؟ تزکیہ نفس، نفس کی پاکیزگی۔ دیکھیں یاد رکھیے گا، جس کا نفس پاک ہوگا وہی کامیاب ہے، وہی دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیاب ہے۔ تو نبی کا مشن تھا تزکیہ نفس، اور تیسرا کام کیا ہے؟ تعلیم دینا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم۔ اب تھوڑا سے آتے ہیں سورہ شمس کی تھوڑی وضاحت کر دی جائے، بس جلدی صاحب کے سامنے۔ شمس سے مراد سورج، لیکن امام فرماتے ہیں کہ یہاں شمس سے مراد جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج۔ یعنی شمس سے مراد رسول خدا، یعنی قسم پروردگار کھا رہا ہے رسول کی۔ اور قمر سے مراد کیا ہے؟ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اور اس کے بعد جب آگے بڑھے، سورج سے مراد نبی، قمر سے مراد علی، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ چاند وہ ہے جو سورج کے پیچھے بھی چلتا ہے۔ تو بھائی ظاہر سی بات ہے کہ علی کی سیرت کیا تھی؟ علی جو ہے نبی کے پیچھے بھی چلتے رہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو چاند نکلتا ہے۔ سورج کی روشنی نہ ہو تو چاند کی روشنی میں انسان قدم آگے بڑھاتا ہے۔ یہی تو نبی نے غدیر خم کے میدان میں اعلان کیا، علی کو اتنا بلند کیا خود چھپ گئے۔ اعلان کرنا چاہا کہ جب آفتاب رسالت غروب کر جائے تو مہتاب امامت طلوع کرتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد، صلوات محمد وآل محمد۔ اسی لیے آپ دیکھیں نبی کے پیچھے پیچھے علی، جو نبی نے کہا وہ علی نے انجام دیا۔ یہاں تک کہ علی فرما رہے ہیں اس طریقے سے نبی نے مجھے علم دیا ہے جس طرح ایک چڑیا جو ہے اپنے بچے کو دانا چگاتی ہے۔ آپ غور کریں، اس طریقے سے نبی نے، مولا فرما رہے ہیں
کہ نبی نے مجھے 1000 باب علم کے دیے، ہم نے ہر باب سے 1000 باب نکالے. یہ علی ہیں علم کی محسن ہے. انا مدینہ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمہ وعلی بابها. نبی کا کام کیا تھا؟ تعلیم دینا. کس کی؟ کتاب و حکمت کی. نبی کہہ رہے ہیں کہ انا دار الحکمہ، میں حکمت کا گھر ہوں. وعلی بابها، علی حکمت کا دروازہ ہے. بھیا حکمت والی باتیں حاصل کرنا ہے تو علی کے ذریعے حاصل کرنا ہوگا. جلد صاحب نے پھر جو ہے نہار یعنی دن. نہار سے مراد کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ نہار سے مراد جو ہے امام ہے، کیونکہ امام نے اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو راستہ دکھایا ہے. جس طرح دن میں اجالا ہو جاتا ہے ویسے مولا امام جو ہے، ہمارے امام جو ہے ائمہ طاہرین نے اپنے علم کے ذریعے ہدایت کے ذریعے لوگوں کو راستہ دکھایا ہے، لوگوں کے دلوں میں روشنی پیدا ہوئی ہے. اس کے بعد رات سے مراد کیا ہے یہ بھی غور کر لیجیے آپ. مولا فرما رہے ہیں کہ لیل یعنی رات، جب اندھیرا چھا جائے. اچھا اس سے مراد کیا ہے رات سے؟ تو مولا فرما رہے ہیں رات سے مراد جو ہے وہ مولا کے یعنی حق کو ضائع کرنے والے اور جو غصب کر کے حکومت پہ اپنا حق جماتے رہے وہ مراد ہے. کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ جیسے رات جب آ جاتی ہے تو اجالا ختم ہو جاتا ہے، ویسے یہ آئے تو ہدایت کا راستہ بند کر دیا. امام جو ہے جو ہدایت کا راستہ دکھانے والے تھے، اسی لیے آپ دیکھیں چاہے بنی امیہ کی حکومت ہو چاہے بنی عباس کی حکومت ہو، انہوں نے حق کے امام کو ضائع کیا ہے اور نتیجے میں ائمہ طاہرین کے اوپر ظلم کیا ہے. بھائی آپ دیکھیں بنی عباس میں جتنے بھی افراد نظر آئے، بھائی زیادہ گفتگو نہیں کرنا، ادھر نہیں آنا ہے، مین پوائنٹ جب آنا ہے. اس کے بعد جو ہے مولا فرماتے ہیں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. ایک روایت یہ ہے کہ روایت جو ہے 2-3 ہیں اس کے بارے میں کہ آخر مراد کیا ہے. نفس مراد جو ہے انسان کا نفس ہے. انسان کا نفس ہے کہ جس کو اللہ الہام کرتا ہے کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے. آپ دیکھیں تزکیہ نفس کے لیے جب تک برائیوں کو اچھائیوں کو انسان نہ جانے جو کہ پروردگار نے الہام کیا. الہام معنی ہوتا ہے اللہ متوجہ کرتا ہے بار بار. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن نے ایک جگہ پر قسم کھائی ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. قسم میں کھاتا ہوں، اللہ کہتا ہے قسم میں کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے، انسان کو روکنے والا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ہر انسان کے پاس نفس لوامہ ہوتا ہے. آپ جو ہے سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ جب بھی ہم کوئی قدم اٹھاتے ہیں برائی کرنے کے لیے تو اندر سے ایک آواز آتی ہے یہ غلط ہے. بس یہی نفس لوامہ ہے جو انسان کی ملامت کرتا ہے یہ کام نہ کرو. جب انسان نفس لوامہ کی بات مانے گا تب جا کے نفس مطمئنہ حاصل ہے. نفس مطمئنہ ایسے حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور جب تک نفس مطمئنہ نہ ہونا اللہ جنت میں جگہ دینے والا نہیں ہے. نفس مطمئنہ ضروری ہے. تبھی خطاب پروردگار ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ آجا پلٹا میرے جنت میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں داخل ہو جا. تو اللہ کا خطاب نفس مطمئنہ سے ہوتا ہے. تو نفس مطمئنہ جب تک نفس لوامہ پر عمل نہیں کرے گا نفس مطمئنہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو اللہ کے ذکر سے انسان کا نفس مطمئن ہوتا ہے، اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. اللہ کی یاد میں زندگی بسر کرنا. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی محمد وآل محمد وآل. بس جلدی آپ سامنے زیادہ وقت نہیں لینا ہے کہ آخر ہم کیسے تزکیہ نفس کریں. نفس کی پاکیزگی جب تک نہیں ہے تب تک انسان جو ہے کبھی بھی جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا. اچھا ایک روایت یہ بھی ہے کہ قد افلح من زکاہا سے مراد جو ہے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. اللہم صلی محمد وآل محمد وآل.
کیونکہ انہوں نے نفس سے تزکیہ نفس ان کے اندر تھا اور نفس میں مطمئنہ تھا، اسی لیے اطمینان قلب ان کے پاس تھا. تبھی تو مولا نے ایک جملہ کہا کہ چاہے جتنے یقین کے پردے ہٹا دیے جائیں کچھ اضافہ ہونے والا نہیں ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، بھائی یہ سورج کی روشنی ہے، اس کے سامنے چاہے جتنی آپ روشنی دے دیجئے کچھ اضافہ ہونے والا نہیں ہے. بھائی جیسے سورج کی روشنی ہے کہ ویسے ہی ہوگی، چاہے جتنے آپ بلب لگاتے چلے جائیے کچھ اضافہ ہونے والا نہیں ہے. ویسے ہی مولا متقیان ہے کہ جو کل ایمان ہے اب اس سے بڑھ کے کچھ ہونے والا نہیں ہے. چاہے جتنے ایمان کے راستے کھولتے چلے جاؤ، یقین کے دروازے کھولتے چلے جاؤ، کچھ بڑھنے والا نہیں ہے، کیونکہ آخری منزل ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. ہمارے خیال سے تھوڑا بلند آواز سے صلوات بھیجیے تو لگے صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ یا علیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بجلی آپ سامنے. مولا فرماتے ہیں کہ جابر سے، جناب جابر سے مولا فرما رہے ہیں، بچوں نے گفتگو تمام کی ہم نے، جناب جابر سے مولا کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے اہل بیت سے، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں. اے جابر فواللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ وعطاہم، قسم بخدا ہمارے شیعہ ہے ہی نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ پانچویں امام. قسم بخدا ہمارے شیعہ نہیں ہیں مگر وہی جو تقوی الہی رکھتا ہو اور پروردگار کی اطاعت کرتا ہو، خوف خدا دل میں ہو. اور پھر مولا فرما رہے ہیں کہ ہمارے شیعہ پہچانے نہیں جاتے. مختصر بیان کر رہا ہوں. مولا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شیعہ پہچانے نہیں جاتے ہیں مگر چند صفتیں ہیں، اگر یہ صفتیں ہمارے شیعوں میں پائی جائے تو سمجھ لینا ہمارے چاہنے والے ہیں، ہمارے شیعہ ہیں. پہلی صفت تواضع، تکبر نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز ہے تخشع، خشوع خضوع، خاشع ہونا چاہیے. اللہ کے احکام کے سامنے تسلیم یعنی سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. سر تسلیم خم یعنی سر کو جھکا دینا چاہیے، اللہ کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے. تیسری بات پروردگار یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ امانت داری ہونی چاہیے، امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. پھر مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی یاد میں زیادہ زندگی بسر کرتا ہے ہمارا شیعہ، ذکر الہی میں رہتا ہے. پھر مولا فرما رہے ہیں کہ ہمارا شیعہ جو ہوتا ہے وہ اپنی زبان کو روکتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، زبان کو غلط کام کے لیے استعمال نہیں کرتا. پھر مولا فرما رہے ہیں کہ ہمارا شیعہ جو ہوتا ہے وہ نماز کا پابند ہوتا ہے، ہمارا شیعہ جو ہوتا ہے روزہ دار ہوتا ہے، ہمارا شیعہ جو ہوتا ہے والدین کا احترام کرتا ہے، والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا ہے، بر الوالدین نیکیاں کرتا ہے والدین کے ساتھ. پھر مولا فرما رہے ہیں کہ ہمارا شیعہ جو ہوتا ہے وہ پڑوسوں کو بھی خیال کرتا ہے، مسکینوں کو بھی خیال کرتا ہے، یتیموں کو بھی خیال کرتا ہے. ہمارا شیعہ جو ہوتا ہے ہمیشہ جو ہے احکام الہیہ کا تابع اور باقاعدہ منکسر المزاج ہوتا ہے، امین و مددگار ہوتا ہے. مولا نے ایک بات اور فرمائی کہ ہمارا شیعہ جو ہوتا ہے صدق الحدیث، زبان میں سچائی پائی جاتی ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا. یاد رکھے مولا نے فرمایا ہے کہ جو جھوٹا انسان ہے اس کے ہم نشینی نہ کرو، اس کے ساتھ مت بیٹھو، اس کے ساتھ دوستی نہ کرو جو جھوٹا انسان ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ جو جھوٹا انسان ہے اس کے ساتھ کبھی بھی ہم نشینی نہ کرنا، کبھی دوستی نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹا انسان جو ہوتا ہے دور کو نزدیک کر دے گا، نزدیک کو دور کر دے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. اس طریقے سے بیان کرے گا آپ اس کی بات کو مانتے ہوئے غلط طرف چلتے چلے جائیں گے. آپ کو وہ جو ہے باتیں جھوٹی بتاتے بتاتے آپ کو اس طرح بنا دے گا کہ آپ سماج سے الگ ہو جائیں گے، آپ جو ہے سماج سے الگ ہو جائیں گے، آپ اہل بیت سے الگ ہو جائیں گے، آپ اللہ سے الگ ہو جائیں گے. اسی لیے کہا ہے کہ جھوٹوں سے دور رہنا یہ انسان کے لیے کامیابی کے بہترین دلیل ہوا کرتی ہے. جب جھوٹوں سے انسان دور رہے گا تو جھوٹا انسان بھی سمجھے گا اور نتیجے میں جو ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا. اچھا جھوٹا انسان کی ایک بات اور بتا دوں آپ کو، جھوٹا انسان جو ہوتا ہے بھول کی بیماری ہو جاتی ہے. مولا فرماتے ہیں جھوٹا انسان ہمیشہ بھلکڑ ہوتا ہے،
بھول کی بیماری اس کے اندر ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے، تزکیہ نفس، یہی شیعہ حضرات اگر یہ صفتیں پائی جائیں تو تزکیہ نفس کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب اسی میں ایک جملہ اور مولانا فرمایا ہے، کیونکہ وقت نہیں، تفصیلی بات پوری حدیث نہیں بیان کروں گا، ایک جملہ اور اس حدیث سے بس۔ مولانا نے فرمایا کہ تمہیں یہ جملہ جو ہے کمزور نہ کرے یا دھوکہ نہ دیں، دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ میں علی کو چاہتا ہوں لیکن علی کی سیرت کو نہیں اپناتا، علی کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتا، تو بھائی مسئلہ کیا ہے؟ زبان سے انسان کہہ رہا ہے میں علی والا ہوں، دل سے علی کی مخالفت کرتا ہے، تو اس کو منافق کہا جائے گا، مومن نہیں کہا جا سکتا۔ مومن وہی ہے جس کی زبان جو ہو وہی دل سے ہو، جو دل میں ہو وہی زبان میں ہو، مومن اسے کہتے ہیں۔ مولا نے یہ تو کہا کہ ہمارا شیعہ جو ہوتا ہے، ہمارا چاہنے والا جو ہوتا ہے، ہمارا مومن جو ہوتا ہے، مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ اگر میں تلوار لے کے کھڑا ہو جاؤں اور مومن سے کہوں اپنے دل میں میری دشمنی پیدا کر لو، تو وہ مومن جو ہے دشمنی پیدا نہیں کرے گا، اور منافق کے سامنے پوری دنیا لا کے رکھ دو، مولا کہہ رہے ہیں منافق کے سامنے پوری دنیا لا کر رکھ دو اور کہوں کہ میری محبت اپنے اندر پیدا کر لو، تو کبھی محبت پیدا نہیں کرے گا۔ غور کر رہے نہیں کر رہے؟ اسی لیے ضرورت اس بات کی سمجھیں کہ تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ قد افلح من زکاہا سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جنہوں نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے بتایا ہے کیسے زندگی بسر کرنی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں علی کی زندگی کے بارے میں ایک جملہ اور بھی ہے۔ صبح کی نماز آپ پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ سب لوگ پڑھتے ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد ایک دعا ہے جو اکثر مجالس میں میں نے جو ذکر کیا ہے، یہاں بھی ایک آدھے منٹ میں جو ہے ذکر کر دوں۔ ایک جملہ ہے جو دعا پڑھنے کے لیے کہا گیا صبح کی نماز کے بعد، اس میں دعا ہے اللہم احینی علی ما احییت علیہ علی ابن ابی طالب وامتنی علی ما مات علیہ علی ابن ابی طالب۔ پروردگار ہمیں ایسی زندگی عطا کر جس طریقے سے تو نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو زندگی عطا کی ہے۔ یہ دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمیں بتایا گیا ہے، روز صبح بتایا جا رہا ہے، دعا پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ ہمارے ذہن میں رہے، صبح سویرے ذہن میں رہے کہ علی کی جو زندگی تھی وہی زندگی ہماری ہونی چاہیے، جیسے علی نے زندگی بسر کی ویسے ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ وَامِتْنِ عَلَىٰ مَا مَاتَ عَلَيْهِ عَلِي ابن طالب، اور ایسی موت ہمیں عطا کر جو علی ابن ابی طالب السلام کو موت عطا کی ہے۔ آپ زیارتیں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ زیارت پڑھیے، مخصوصاً زیارت عاشورہ۔ بہرحال ہم لوگ جو ہیں زیارت عاشورہ وہی عاشور کے دن پڑھ لیا تو بہت بڑا کام کر لیا جب اعمال کرتے ہیں، لیکن زیارت عاشورہ کو روزانہ پڑھے تو کیا کہنا، بہت فائدہ اس کے ہیں۔ زیارت عاشورہ کے بڑے فوائد ہیں۔ اس زیارت عاشورہ میں ایک جملہ ہے مماتی ممات آل محمد آل محمد، ہماری موت ویسی موت ہو جو محمد آل محمد کی موت ہے، ہماری زندگی ویسی زندگی ہو جو محمد آل محمد کی زندگی ہے۔ تو یہ ہمیں ایک ایک جملے کو متوجہ کیا جا رہا ہے، اور اسی لیے مولانا نے فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے اس کے اندر چند صفتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک، دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے، دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے، مومن کی نشانی بتا رہے ہیں مولا، دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے، بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتا ہے، خاک شفا پر سجدہ کرتا ہے، اور زیارت اربعین پڑھتا ہے، 51 رکعت نماز پڑھتا ہے دن بھر میں۔ یہ 5 صفتیں بتائی مولا نے مومن کی صفات۔ زیارت اربعین، بھائی زیارت اربعین آپ ضرور پڑھیے۔ زیارت اربعین کیوں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے؟ اسی لیے کہا گیا ہے تاکہ زیارت اربعین میں جو جملے ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ سلام ہو آپ پر، آپ امین بھی ہیں، امین کے بیٹے بھی ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ جملہ اس میں ہے، یعنی امانت داری کی طرف متوجہ کیا گیا۔ آپ نے اپنے عہد کی وفا کی ہے، وعدہ وفائی کی ہے، ہمیں بتایا گیا ہم حسینی ہیں تو وعدہ وفا کرنا ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے مولا فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بے شک ناکام ہے وہ شخص جس نے تزکیہ نفس نہیں کیا
اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد جو ہے وہ افراد ہیں جو علی کا حق ضائع کیا تھا کہ وہ ناکام رہے ہمیشہ. اور اس کے بعد جو ہے تزکیہ نفس کا ایک نمونہ پیش کر کے گفتگو تمام کروں. آپ نے کیسے تزکیہ نفس کیا جائے, کیسے نفس کو پاک و پاکیزہ بنایا جائے. جناب موسیٰ علیہ السلام جب صحرا میں گئے تھے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار بارش نازل کر دیں. تو موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ سے کیا کہا پروردگار نے؟ کہا موسیٰ پانی نہیں برسے گا. کہا کیوں نہیں برسے گا؟ کہا کیونکہ تمہارے مجمع میں ایک گنہگار ہے. تو موسیٰ نے کہا اے لوگوں تم میں ایک گنہگار ہے, بس جلدی سے گنہگار ہے, وہ جب تک جائے گا نہیں پانی نہیں برسے گا, چلا جائے. اب جو گنہگار تھا وہ تو سمجھا نا کہ میں گنہگار ہوں. اب آپ دیکھیں ایسے موقع میں ہوتا ہے سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے کہاں کون جانے والا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ گنہگار تھا, اس نے کہا یا اللہ, دل ہی دل میں کہا, نہ زبان سے کہا نہ کوئی حرکت کی. کہا کہ پروردگار میں گنہگار ہوں, ہمارے پاس دو راستے ہیں, یا میں جو ہے چھوڑ کر چلا جاؤں یا میں رکا رہوں. اگر چلا گیا تو پانی برسے گا تو, لیکن لوگ انگلیاں اٹھائیں گے, دیکھو یہی تھا جس کی وجہ سے یہ پانی نہیں برسا تھا. اگر میں رکا رہا پانی نہیں برسے گا, پروردگار مجھے معاف کر دے, میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی, کوئی جہل مخالفت نہیں ہوگی. ابھی یہ گفتگو دل ہی دل میں کر رہا تھا کہ پانی برسنے لگا. یہ ہے تزکیہ نفس. دل کی گہرائیوں سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو نفس پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے, جس کے نتیجے میں اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. موسیٰ نے کہا پروردگار کوئی گیا نہیں, پانی برسا. کہا پانی جس کی وجہ سے نہیں برس رہا تھا اسی کی وجہ سے پانی برسا, جس کی وجہ سے پانی نہیں برس رہا تھا اسی کی وجہ سے پانی برسا. موسیٰ نے کہا پروردگار دکھا دے کون ہے, بتا دے کون ہے. کہا جب گنہگار تھا تب نہ بتایا, اب تو میرا حقیقی بندہ ہے. ایک صلوات پر محمد وآل محمد, محمد وآل محمد. غور فرما رہے ہیں نا, یہ ہے تزکیہ نفس. یا علی ایک صلوات محمد وآل محمد صلوات. تو علیہ آمین. بات کیا چل رہی تھی ہمارے ساتھ؟ بس جلدی گفتگو تمام ہوئی. تزکیہ نفس, نفس کی پاکیزگی جب تک نہیں ہوگی تب تک انسان کامیاب نہیں ہے دنیا اور آخرت دونوں میں. شیعہ حضرت کرار کون ہوتے ہیں؟ جن کے اندر تقوی الہی ہو, خوف خدا ہو, اور نتیجے میں جو ہے انسان کے اندر اطاعت پروردگار ہو. اور یہی جو ہے کربلا والوں کا پیغام تھا. آپ دیکھیں کربلا والوں نے ہمیں کس طریقے سے متوجہ کیا ہے, زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا, طریقہ بتایا ہے. کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ جاؤ, چلے جاؤ, جنت کی ذمہ داری میری ہے. لیکن سوچئے ایک لحظہ, حسین نے ایسے نہیں کہا تھا کہ جیسے وفادار سادے ہمیں کربلا ملے, نہ میرے بھیا حسن کو ملے نہ مار بابا علی کو ملے تھے. فخر کیا تھا مولا نے کربلا والوں کے لیے, اپنے چاہنے والوں کے لیے, کیونکہ معمولی بات نہیں ہے. جنت آخری منزل ہوا کرتی ہے. مولا کہتے چلے جاؤ جنت ملے گی, جنت ضرور ملتی اگر چلے جاتے, لیکن نہیں, جنت تو مل جاتی لیکن شفاعت کا حق حاصل نہ ہوتا. اب جو ہے مولا کے ساتھ ساتھ رہے, جنت بھی ملی اور شفاعت کا حق بھی حاصل ہو گیا. شہدائے کربلا میں شامل ہو گئے اور ان کو منزلت حاصل ہو گئی. ہاں عزیزوں, چاہنے والے ایسے تھے, کہا کہ 70 مرتبہ قتل کر دیا جائے, جلا کر راکھ کر دیا جائے تو بھی آپ کی سنت میں کمی نہ ہوگی. چاہنے والے ایسے تھے, مولا نے کہا حل میں ناؤ سے نینسو نا, حل میں موقع سے یوگی سنا, کوئی ہے جو میں آواز لبیک کہے, کوئی ہے جو میری مدد
نصرت کے لیے آئے. عزیزوں کہیں تو آواز نہ آئی بلکہ بھئی اصحاب و انصار کے لاشیں ہیں جو تڑپ رہے تھے. کٹی ہوئی گدوں سے آواز آ رہے تھے مولا اگر موت نے مجبور نہ کیا تو آپ کی نصرت کے لیے آتے. یہ چاہنے والے ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد آواز استغاثہ پر لبیک کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ حقیقی مومن ہے. عزیزو حسین مظلوم تن و تنہا ہے. خیمے میں آئے. ایک ایک رخصت ہونے کے بعد بیمار کربلا کے خیمے میں آئے. بیٹا سید سجاد جب قید شام سے تمہیں مدینہ جانا تو میرے چاہنے والوں کو سلام کہنا اور کہنا حق وفا یہی ہے کہ جب بھی پانی پینا تو میرے پیاس کو اور جب بھی کسی غریب الوطن کی موت کو سننا تو میری ماں کو یاد کر لینا. حسین نے پانی کی طرف متوجہ کیا, پیاس کی طرف متوجہ کیا. عزیزو پیاس ایسی پیاس تھی کہ حسین نے اس وقت بھی آپ کو یاد کیا. اے کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے 6 مہینے کے بچے کے لیے کس طرح پانی مانگا. پانی کے بدلے 3 بار کا تیر چلا. میرا بچہ میرے ہاتھ میں منقلب ہو گیا. حسین در خیمہ پر علی اصغر کو لے کر پہنچے. لو رباب اپنی امانت لے لو. سکینہ پہلے آ گئی. بابا علی اصغر کو پانی پلا رہے پیاسے رہ گئی. 4 برس کے بچے 3 دن کے بھوکے پیاسی ہے. اپنی پیاس کا اظہار کیا. بابا علی اصغر کو پانی پلا لے میں پیاسی رہ گئی. ابا کا دامن ہٹایا. سکینہ چیخے مار کر پیچھے ہٹ گئی. حسین نے پیاس کو یاد دلایا ہے. میری پیاس کو یاد کر لینا. ہائے پیاس, ایسی پیاس. علی اکبر نے بتایا میرا بابا کتنا پیاسا ہے. اجرکم اللہ. اللہ کے سبب غم آل محمد میں حسین مظلوم جب شہید ہو گئے ان کی لاش کو پامال کر دیا گیا تو ان کی لاش پامال ہو گئی. خیموں میں آگ لگا دی گئی. اہل حرم کے سروں سے چادریں چھینی گئی. عزیزوں سید سجاد ہیں. ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توق خادار, کمر میں لنگر ہے. عزیزوں 11ویں محرم کو جب کربلا کی طرف سے گزارا گیا تھا, میدان قتال سے گزارا گیا تھا تو جناب زینب نے اپنے کو بھیا حسین کے لاش پہ گرا دیا. ایک مرتبہ جناب زینب جب فریاد کر رہی تھی نا تو ایک مرتبہ ان کی نگاہ پڑی جناب سید سجاد کے چہرے پر. اے بیٹا سید سجاد میں کیا دیکھ رہی ہوں, کہیں تمہارے جسم سے جان نہ نکل جائے. کہا پھوپھی اماں بھی بتائیے ان اشقیاء نے اپنی نجس لاشوں کو دفنا دیا ہے. ہائے میرا مظلوم بابا. جناب زینب نے مدینہ کو رخ کیا. بابا نانا آپ پر ملائکہ نے نماز پڑھی. آئیے ذرا کربلا کے میدان میں دیکھیے آپ کا بیٹا حسین ہے. 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا اور بے گو رکبن جلتی ہوئی زمین پہ لاش پڑی ہوئی ہے. ہائے مظلوم امام اجرکم اللہ. عزیزو یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفے سے شام در بدر پھرایا گیا. عزیزو کیا اسیرہ نے کربلا کو پانی ملا؟ حاضر حسین نے تبھی تو کہا تھا میری پیاس کو یاد کر لینا. 4 برس کی بچی ہے, پانی مانگتے تماچے کھاتی, پانی نہیں ملتا. جناب زینب ہیں زندان شام میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں؟ کہاں بیٹا سید سجاد کھانا پانی اتنا کم آتا ہے کہ اپنا حصہ بھی بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جزائے خیر دے پروردگار. ان آنسوؤں کو رومال ذہنہ میں جگہ ملے عزیزو. ہاں یہ کلتا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام در بدر پھرائے گا. کتنے مصائب کا سامنا کیا ہے. تاریخ میں ملتا ہے کہ تقریباً 27 جگہوں سے گزرنا پڑا ہے. بازار کوفہ, بازار شام جو مین پوائنٹ تھا, وہاں پہ کس طریقے سے ان کو بے پردہ بے مقنع و چادر کس طریقے سے بازار کوفہ اور بازار شام تک گھمایا. بلانی دیتا ہے تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو, یہ نبی زادیاں ہیں, یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. عزیزو
زندان شام میں کیسے حالات گزر گئے. تاریخ نے ایک جملہ ضرور لکھا ہے کہ ایسا زندان تھا کہ دن میں دھوپ ہے رات میں اوس ہے. 4 برس کی بچی ہے. ایک مرتبہ دیکھا کہ شام کے وقت کچھ پرندے جا رہے ہیں. پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ اپنے گھروں میں جا رہے ہیں, اپنے گھونسلوں میں جا رہے ہیں. ارے پھوپھی اماں ہمیں مدینہ جانا کب نصیب ہوگا؟ ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ ارے تمنا والا آرزو تھی جناب سکینہ کی. ہائے سکینہ, مظلوم سکینہ یتیمہ ہے. بابا بابا کہہ کر زندان شام میں دم توڑ دیا. سید سجاد جن کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توقے خاردار ہے, کمر میں لنگر ہے, مظلوم ماں کس طریقے سے جناب سکینہ کو ارے زندان شام میں دفنایا ہوگا. اجرکم اللہ. حاضرو, ایک موقع ایسا آیا, رہائی کا حکم آیا. جناب سید سجاد کو یزید ملعون نے بلایا. اے سید سجاد, ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں, تم چاہو تو شام میں رہو یا مدینہ چلے جاؤ. کہا میں جاتا ہوں, پھوپھی اماں سے پوچھ لوں. ہاں عزیزو, یہ جناب سید سجاد ہیں کہ جب شام غریبہ آئی تھی, خیموں میں آگ لگی تھی, جناب زینب گئی تھی سید سجاد کے پاس. اے بیٹا سید سجاد, آپ وقت کے امام ہیں, ذرا بتائیے ہم جل کر مر جائیں یا بے پردہ باہر نکلے؟ پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے. ارے سید سجاد سے مسئلہ پوچھا تھا جناب زینب نے. آج وہ منزل آئی ہے, آج وہ مسئلہ آیا ہے کہ سید سجاد پھوپھی اماں کے پاس آ رہے ہیں. پھوپھی اماں, ہمیں آزاد کر دیا گیا ہے. ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ چاہے تو شام میں رہیے یا مدینہ چلے جائیے. پھوپھی اماں آپ بتائیے ہم کیا کریں؟ کہا بیٹا سید سجاد, ہم نے اپنے بھیا کا ماتم نہیں کیا ہے, ہم نے کربلا واقعہ ماتم نہیں کیا ہے. ایک گھر خالی کرا دے تاکہ ہم دل کھول کر اپنے بھیا کا ماتم کر سکیں. جناب زینب نے عزاداری برپا کی ہے. عزیزو, جناب زینب نے شرطیں رکھی, کہا ہم ان شرطوں کے ساتھ ہم آزاد ہوں گے. شرطیں کیا رکھی؟ ایک شرط یہی ہے کہ ہم عزاداری کریں گے, ہم بھیا کا ماتم کریں گے, کربلا والوں کا ماتم کریں گے. دوسری شرط, سروں کو ہمارے پاس لایا جائے. تیسری شرط, جو تبرکات ہیں وہ ہمارے پاس واپس کیا جائے. عزیزو, زندان شام میں ایک ایک کے سر آنا شروع ہو گئے. جناب قاسم کا سر آیا, ام فروا آگے بڑھی, اس کے بعد جناب علی اکبر کا سر آیا, ام لیلہ آگے بڑھی, جناب زینب آگے بڑھی, اور محمد کا سر آیا. اسی طرح سب کے سر آتے رہے. بیویاں سب کو اپنے گود میں لیتی رہی اور بیان کرتی رہی, یہاں تک کہ جناب ابو الفضل عباس کا سر آیا. بیویوں نے حلقہ بول لیا اور بیان کرنا شروع کیا. عباس, تمہارے پاس سروں سے چادریں چھن گئی, بے کجاوہ اونٹوں پہ سوار کیا گیا, خیموں میں آگ لگا دی گئی. ابھی بہن بیویاں کر رہی تھی. سید سجاد آگے بڑھے, اے پھوپھی اماں ذرا چچا عباس کا سر مجھے دے دیجئے. ارے سر لیا اور سکینہ کے قبر پاس آئے. اے بہن سکینہ, اے بہن سکینہ, عباس کا سر آیا ہے, اٹھو, عباس آئے ہیں. چچا عباس کو یاد کرتی تھی نا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس چند جملے احترامی گفتگو. 3 دن تک روایت کہتی ہے کہ 3 دن تک جناب زینب نے بھیا کا ماتم کیا ہے, عزاداری کی ہے, شام میں عزاداری کی ہے. اس کے بعد اماریاں سجائی گئیں کہ اب یہ قافلہ مدینہ کی طرف جا رہا ہے. جناب زینب جب اماری کے پاس آئیں, کیا دیکھا؟ کہا اس اماری میں ہم سوار نہیں ہو سکتے. کہا کیا بات ہے؟ کہا مخملی پردے لگے ہوئے ہیں. یزید سے کہہ دو
کہ کالے پردے لگائے. اب کالے پردے لگائے گئے. جناب زینب ایک مرتبہ جناب سکینہ کے پاس آئی, قبر سکینہ پر آئی. جب قبر سکینہ کے پاس آنے کے بعد کہا, اے بیٹی سکینہ, تمہیں بڑی تمنا تھی مدینہ جانے کے لیے. اٹھو سکینہ, ہم مدینہ جا رہے ہیں, وطن جا رہے ہیں. اس کے بعد خدا حافظ کہا. یہ قافلہ چلا, بدن جملے تمام, یہ قافلہ چلا. کہا گیا کہ ایک راستہ سیدھے مدینہ جاتا ہے, ایک راستہ کربلا ہو کر جاتا ہے. جناب زینب نے کہا ہم کربلا ہو کر جائیں گے, زیارت کر کے جائیں گے. حاضرو, یہی چہلم کا دن تھا جب جناب زینب یہ لٹا ہوا قافلہ اہل حرم ارے کربلا پہنچے تھے. ارے وہ ان کربلا والوں کا چہلم ہے جن کا چہلم نہ منایا گیا. آپ آئے ہیں چہلم منانے کے لیے, کربلا والوں کا چہلم منا رہے, عزاداری کر رہے ہیں. جناب جابر ابن عبد اللہ انصاری ہیں جو پہلے زائر حسین ہیں, کربلا معلیٰ پہنچے تھے. حاضر اپنے غلام سے کہا تھا جب یہ مقتل یعنی کربلا کی حد جاری, حد مل جائے تو ہمیں بتا دینا. ناقے پہ سوار ہے جناب جابر, نابینا ہے جابر, غلام مہار اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے چل رہا ہے. ایک مرتبہ کہا یہاں سے کربلا شروع ہوتی ہے. جناب جابر نے اپنے کو ناقے سے گرا دیا, ناقے سے گرا دیا, ننگے پیر اسی طرح چلتے رہے. اپنے غلام سے بھی کہا کہ تم ننگے پیر ہو جاؤ, یہ کربلا معلیٰ ہے, یہ سرزمین متبرک ہے. اب کسی طرح پہنچے. اب غلام سے پوچھا بتاؤ کہ ہمارے آقا مولا کی قبر کون سی ہے. غلام نے کہا ہمیں نہیں پتا, ہمیں نہیں معلوم. کہا ٹھیک ہے, ہم کو وہیں پہ کھڑا کر دو, وہیں درمیان میں لے چلو. وہاں پہ لے گئے. ایک مرتبہ کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ایک مرتبہ کہا السلام علیکم رسول اللہ. کیا حبیب کو جواب نہیں دیتا؟ کہا کیا حبیب کو جواب نہیں دیتا؟ ایک مرتبہ قبل حسین سے آواز آئی علیکہ السلام یا جابر, اے نانا کے صحابی آپ پر سلام. جناب جابر کو جب پتہ چل گیا یہ قبر حسین ہے, اسی قبر پر لپٹ گئے, لیٹ گئے, کریا کرنے لگے, زیارت کرنے لگے. پہلے جابر ہیں, جناب جابر پہلے زائر امام حسین ہیں. ایک مرتبہ قبر حسین سے آواز آئی جابر اب ذرا دور چلے جائیے, ارے لٹا ہوا قافلہ واپس آ رہا ہے, میری بہنیں آ رہی ہیں, اہل حرم آ رہے ہیں. حاضروں جابر تھوڑا دور چلے گئے, ارے لٹا ہوا قافلہ پہنچا. جناب زینب اپنے کو بھیا حسین کے قبر میں گرا دیتی ہیں, بیان کرتی ہیں بھیا آپ کے بعد مصائب کا سامنا کرنا پڑا, بھیا آپ کے دی ہوئی امانت زندان شام میں سکینہ کو چھوڑ کر آ رہی ہوں. روایتیں کہتی ہیں کہ 3 دن تک کربلا میں یہ قافلہ رکا رہا. بس جو گفتگو تمام. جب قافلہ تیار ہو گیا مدینہ جانے کے لیے تو جناب زینب نے دیکھا کہ رباب نہیں ہے, رباب نہیں ہے. آئیں, دیکھا قبر حسین کے پاس رباب بیٹھی ہوئی ہیں. کہا بھابی چلیے قافلہ تیار ہے, مدینہ جانا ہے, چلیے. رباب نے کہا اے شہزادی ذرا بتائیے تو صحیح, میں مدینہ جا کر کیا کروں گی؟ زندان شام میں میری بیٹی سکینہ, یہاں پر میرا والی اور وارث اور میرا بیٹا علی اصغر یہیں پر موجود ہے. اب جب اصرار بڑھا تو وعدہ کیا, میں چل تو رہی ہوں لیکن آقا اپنے آقا سے, اپنے مولا سے, اپنے شوہر سے وعدہ کیا کہ میں جا رہی ہوں لیکن کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی. پوری زندگی گزر گئی, رباب سائے میں نہ بیٹھ. الا رحمت اللہ علی قوم سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. پالنے والے بحق زہرا وابیہا وبالہ ونہا
ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما معبود یہاں سب کی دلی تمنا پوری فرما معبود امام کے آوان سال میں شمار فرما امام کے ظہور میں تاجل فرما اب اس کے انجمن کو آواز دیں انسان کی سب سے پہلے ہم آواز دیں گے اپنی مقامی انجمن حسینی قاضی سرائے کے جناب آج جعفری صاحب کو ہم آواز دیں گے کہ وہ آئے اپنے ماتمی دستے کے ساتھ ڈال میں اور شہر کہنا میں ووٹ ڈال کا پوسٹر پیش کریں اور ہم عالی جناب مولانا عبداللہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ آئے اور نظامت کے بعد انجام دیں عالی جناب مولانا لٹ گیا دشت میں اماں کا چمن زینب لٹ گیا دشت میں اماں کا چمن زینب لٹ گیا دشت میں اماں کا چمن زینب دل پہ چھایا ہے میرے رنجو محن ہائے دل پہ چھایا ہے میرے رنجو محن زینب لٹ گیا دل پہ چھایا ہے میرے رنجو محن زینب لٹ گئے ہائے روزے عاشور یہی خیمے میں سرور نے کہا روزے عاشور یہی خیمے میں سرور نے کہا لاش کو گھوڑوں سے پامال کریں گے آدھا دشت غربت میں ملے گا نا کفن زینب بھائی عباس کا شانہ ہے کٹا دریا پر بھائی عباس کا شانہ ہے کٹا دریا پر خون اکبر کا بہا تپتے ہوئے صحرا پر سر کٹانے کی مجھے بھی ہے لگن زینب لٹ گیا دل پہ چھایا ہے میرے رنجو محن زینب لٹ گیا
سر میرا کاٹ کے سمٹے ہوئے بانی یہ ستم باندھ دیں گے میرے بازو میں رسن اے زینب وقت آخر ہے میرے دل کو اسی بات کا غم سر میرا کاٹ کے سمٹے ہوئے بانی یہ ستم باندھ دیں گے میرے بازو میں رسن اے زینب دل پہ چھایا ہے میرے رنجو محن اے زینب آیتیں پڑھ نہ سکینہ کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھ نہ سکینہ کے لیے قرآن کی صبر سے جھیلنا افتاد ہر ایک زندہ کی لب لانا نہ رہائی کے سخن اے زینب امتحان دینا تو ہے آل نبی کا دستور امتحان دینا تو ہے آل نبی کا دستور سر کٹا دینا تو سجدے پہ مجھے ہے منظور میرے مر جانے پہ روئے گا گگن اے زینب دل پہ چھایا ہے میرے رنجو محن اے زینب ہائے رکھ دیا شہر نے اثر کہے کہ یہ خنجر پہ گلا رکھ دیا شہر نے اثر کہے کہ یہ خنجر پہ گلا خون سے میرے ارم ہونے کو ہے عرض بلا مل سکے گی نہ مجھے خاک وطن اے زینب دل پہ چھایا ہے میرے رنجو محن اے زینب
جا رہی ہوں وطن میرا سلام لو بھیا میں جا رہی ہوں وطن میرا سلام لو بھیا میں جا رہی ہوں وطن میرا سلام لو بھیا لٹا کے دشت میں کنبہ میں جا رہی ہوں وطن میرا سلام وطن میرا لٹا کے دشت میں کنبہ میں جا رہی ہوں وطن میرا میرا سلام لو بھیا میں جا رہی ہوں وطن میرا سلام لو بھیا میں جا رہی ہوں وطن لٹا کے دشت میں کنبہ میں جا رہی ہوں وطن میرا سمجھ کے بھی نہیں شامی سمجھ سکے عظمت رسن بندھی میرے بازو میں ہائے رے قسمت اسیر کر کے گوارا میں جا رہی ہوں وطن میرا لٹا کے دشت میں کنبہ میں جا رہی ہوں وطن میرا سلام لو بھیا میں جا رہی ہوں وطن میرا سلام لو بھیا میں جا رہی ہوں وطن ہائے نگاہ جس کی ہمیشہ رہی برادر پر نگاہ جس کی ہمیشہ رہی برادر پر سہم کے رہتا تھا جس سے یزید کا لشکر لبے فرات وہ سایہ میں جا رہی ہوں وطن لٹا کے دشت میں کنبہ میں جا رہی ہوں وطن میرا سلام لو بھیا میں جا رہی ہوں وطن میرا سلام لو بھیا میں جا رہی ہوں وطن نثار نثار
اجل سے پھر بھی نہ بھائی تمہیں بچا پائی کلے جموں کو ہے آتا میں جا رہی ہوں وطن ہائے بیان کیا کروں کیا ہے سفر کے سامان میں بیان کیا کروں کیا ہے سفر کے سامان میں بچھڑ کے اصغر معصوم مجھ سے بیاباں میں لیے جلا ہوا جھولا میں جا رہی ہوں وطن لٹا کے داشت میں کنبا میں جا رہی ہوں وطن میرا میں بھیا تیری امانت بچا نہیں پائی میں بھیا تیری امانت بچا نہیں پائی اسے تو شام کے زنداں میں چھوڑ کر آئی سکینہ ہے وہاں تنہا میں جا رہی ہوں وطن ہائے اثر صدا یہی دیتی ہے زینب مزتر اثر صدا یہی دیتی ہے زینب مزتر خدا کے دین پہ قربان کر کے سارا گھر بنا کے صحرا کو کعبہ میں جا رہی ہوں وطن میرا لٹا کے داشت میں کنبا میں جا رہی ہوں وطن ماشاءاللہ مسوخ عبادت تھی آپ کے سامنے انجمن حسن الحسینی قاضی سرائے جس کے صاحب بیاض تھے جناب قوم جعفری صاحب
आपके सामने मुकामी अंजुमन हसन अल हुसैन काजी सराय। मेरी गुजारिश है मेरी मेहमान अंजुमन अंसार हुसैन कदीम रजिस्टर्ड मुबारकपुर आजमगढ़ के मेम्बरान से कि वो अपने सारे बयास और मातमी दस्ते के साथ स्टेज पर तशरीफ़ लें और नौखानी व सीना ज़नी के फ़राइज़ को अंजाम दें। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने मेहमान अंजुमन अंसार हुसैन कदीम रजिस्टर के मेम्बरान से कि वो तशरीफ़ लाएँ और नौखानी व सीना ज़नी के फ़राइज़ को अंजाम दें। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबियिना व शफ़ी'i ज़ुनूबिना। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतमदाराने सय्यदुश शुहदा मुसलसल 29 ज़िलहिज से लेकर के आज 19 सफ़र तक हमने आपने हर लिहाज से हर तरीक़े से फ़ातिमा ज़हरा को उनके लाल के ज़ख्मों का मरहम अता करने की कोशिश की है। यकीनन हमको थकावट का एहसास होगा। अंजुमने हम सुबह को निकलते हैं तो रात होते घर को लौटते हैं, रात को निकलते हैं तो सुबह हो जाती है, हम वापस आते हैं। लेकिन अभी किसी से भी पूछिए कि तुम अंजुमन में गए थे, या किसी भी बानियाने जुलूस या बानियाने मजलिस से पूछिए कि क्या आपने हक़ गिरिया अदा कर दिया, या आप उससे ये पूछिए कि क्या जिस हिसाब से हुसैन पर खर्च करने का आपको हुनर था या जिस तरीके से आप खर्च करना चाहते थे उस एतबार से आपने सीना जनी की, गिरिया किया या हुसैन के नाम पर खर्च किया। वो बर्जस्ता कहेगा मौलाना हमको जिस तरीके से हक़ था हुसैन पर गिरिया करने का, हमने उस तरीके से हुसैन पर गिरिया नहीं किया। हमको जिस तरीके से हुसैन के नाम पर लुटाना था उस तरीके से हम नहीं लुटाए हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हुसैन ने हमारे लिए अपने जवान को कुर्बान कर दिया है। हुसैन ने हमारे लिए अपने मालो असबाब को लुटा दिया है। हुसैन ने हमारे लिए अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को लुटा दिया है हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ। लिहाजा हम हुसैन के नाम पर न कुछ दे पाए हैं, बस हम यही चाहते हैं कि हमारे जितना भी हो सकता है उतना हुसैन हमारी इन आज़ादारियों को, हमारे इस फोसे को कबूल कर ले, बस हमारी शफाअत का ज़ामिन हो जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जुलूस, ये मजलिसों का इनेकाद इसीलिए किया जाता है कि बस थोड़ा बहुत ही कुछ न सही कि हुसैन के चाहने वालों में, हुसैन का गम मनाने वालों में हमारा शुमार हो सके। यकीनन बहुत ही ज़हमतों के साथ इंसान किसी भी चीज़ को करता है, ये तौफ़ीक़ात का मसला होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, हम शुक्रगुज़ार हैं अपनी तमामी अंजुमन के बानियाने जुलूस की जानिब से कि उन्होंने अपने कीमती वक्त को हमें दिया है और हमारे जुलूस को कामयाब बनाने के लिए कोशिश की है। मैं गुजारिश करूँगा अपनी मेहमान अंजुमन अंसार हुसैन कदीम के नौहा खान व मातमी दस्ते से कि वो नौहा और सदा मातम के साथ जुलूस में शामिल।
مجھ کو اتنے تماچے لگائے گئے، میرے رخ سارے اب تک ہیں نیلے پڑے، بہ رہا ہے لہو دیکھ لو کان سے، لے گیا بالیاں شمر جو کھینچ کے، اشکیا رحم کھاتے نہیں، دم بدم ڈھا رہے ہیں جفا یا علی، دم بدم ڈھا رہے ہیں جفا یا علی، دم بدم ڈھا رہے ہیں جفا، تشنگی شمر سب کی بجھانے لگا، مجھ کو پانی دیکھا کر گرانے لگا، پیاس میری ستمگر بڑھانے لگا، یہ ستم کر کے مجھ کو رولانے لگا، جانور کو پلایا مگر ایک قطرہ نہ مجھ کو دیا یا علی، ایک قطرہ نہ مجھ کو دیا یا علی، ایک قطرہ نہ مجھ کو دیا، ایک قطرہ صبح عبادت ہے جنہیں سارے مسلم کری یہ گزارش ہے جو بھی ظاہرین تشریف لائے ہیں میں کرتے ہیں قرآن داسی لگائے جب زیادہ مدرہ شروع ہو چکی ہے جا کر کے اپنے اپنی کرسیوں کو لیں گے اور صبح عبادت ہے جنہیں سارے مسلم کری کر رہی ہے سوال ماں جائی، اٹھو اٹھو جواب دو بھیا، کر رہی ہے سوال ماں جائی، اٹھو اٹھو جواب دو بھیا، کر رہی ہے سوال ماں جائی، اٹھو اٹھو جواب دو بھیا، کر رہی ہے سوال ماں جائی، اٹھو اٹھو جواب دو بھیا، کر رہی ہے سوال ماں جائی، اٹھو اٹھو جواب دو بھیا، کر رہی ہے سوال ماں جائی، اٹھو اٹھو جواب دو بھیا، تجھ سے ملنے بہن ہے یہ آئی، تجھ سے
आल पैगंबर पे हुआ। लाश पामाल हुई जल गया सारा खैमा। बात तेरे ये सितम आल पैगंबर पे हुआ। लाश पामाल हुई जल गया सारा खैमा। रह गया इतरत ज़हरा का नबा की पर्दा। ले गए चीन के चादर को सरों से आधा। मैं वतन में भैया कहूँगी जाकर। मैं वतन में भैया कहूँगी जाकर। साथ कोई न रहा कहूँगी जाकर। साथ कोई न रहा कहूँगी जाकर। पूछती है ये रोके तन्हाई। 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 उठो उठो जवाब दो भैया। कर रही है सवाल माँ जाई। उठो उठो जवाब दो भैया। कर रही है सवाल माँ जाई। उठो उठो जवाब दो भैया। कैसे तुर्बत को तेरी छोड़ के बन में जाऊं। दिल तड़पता है मेरा कैसे इसे समझाऊं। कैसे तुर्बत को तेरी छोड़ के बन में जाऊं। दिल तड़पता है मेरा कैसे इसे समझाऊं। दाग है दिल पे बहतर का किसे दिखलाऊं। गम शहीदों का लिए क्यों न लहू बरसाऊं। सोचती हूँ अक्सर क्या कहूँगी जाकर। सोचती हूँ अक्सर क्या कहूँगी जाकर। पूछे बीमार अगर क्या कहूँगी जाकर। पूछे बीमार अगर क्या कहूँगी जाकर। याद कैसी है कल्ब पर छाई। 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 उठो उठो जवाब दो भैया। कह रही मुलाजा कराएं बंदे जहाँ जहाँ गया तो बंदे मुलाजा फरमाएंगे। उठो उठो जवाब दो भैया। कर रही है सवाल माँ जाई। उठो उठो जवाब दो भैया। देख लो हो गई बीमार की हालत कैसी। हथकड़ी हाथ में थी पाँव में दोहरी बेड़ी। तो के कांटों से गर्दन हुई इसकी जख्मी। पाबा रहना है चला रेत के ऊपर कैदी। अपनी सोगरा से भला क्या कहूँगी जाकर। अपनी सोगरा से भला क्या कहूँगी जाकर। दिल तड़पता है मेरा क्या कहूँगी जाकर। दिल तड़पता है मेरा क्या कहूँगी जाकर। ये खबर किसने आके पहुँचाई। 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 उठो उठो जवाब
تشنہ دہن کیا کہوں گی جا کر مر گئی تشنہ دہن کیا کہوں گی جا کر یاد کر کر کے وطن کیا کہوں گی جا کر یاد کر کر کے وطن کیا کہوں گی جا کر میں نے مظلومیت جو دہرائی 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 اٹھو اٹھو جواب دو بھیا کہہ رہی ہے سوال ماں جائی اٹھو اٹھو جواب دو بھیا کہہ رہی ہے سوال ماں نارا کہ میں فریاد کروں گی جا کر بادشاہ چھین گئی آل نبی کی چادر میری آنکھوں میں ہے عاشور کا خونی منظر ننگے سر مجھ کو لئی نون پھرایا در در تھے حرم قیدی بنے کیا کہوں گی جا کر تھے حرم قیدی بنے کیا کہوں گی جا کر ظلم کتنے ہیں سہے کیا کہوں گی جا کر ظلم کتنے ہیں سہے کیا کہوں گی جا کر بھول سکتی نہیں یہ رسوائی 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 اٹھو اٹھو جواب دو بھیا کہہ رہی ہے سوال ماں جائی اٹھو اٹھو جواب دو بھیا کہہ رہی ہے سوال ماں جائی اٹھو اٹھو جواب دو بھیا مجھ سے پوچھے گی یہ رو رو کے وطن میں سغرا ساتھ میں کیوں نہیں آئے پھوپھی میرے بابا مجھ کو بتلاؤ کہاں ہے میرا ننھا بھیا ڈھونڈتی ہوں نظر آتا نہیں وہ ششماہ اب نہ خاموش رہو کیا کہوں گی جا کر اب نہ خاموش رہو کیا کہوں گی جا کر اے برادر بولو کیا کہوں گی جا کر اے برادر بولو کیا کہوں گی جا کر قبر میں لاش کیوں ہے تھرائی قبر میں لاش کیوں ہے تھرائی اٹھو اٹھو جواب دو بھیا کر رہی ہے سوال ماں جائی ملاحظہ فرمائیں گے بطور خاص اٹھو جواب دو بھیا کر رہی ہے سوال ماں جائی اٹھو اٹھو جواب دو بھیا چھوڑ کر دشت والا اب مجھے جانا ہوگا واقعہ غم کا مدینے میں سنانا ہوگا آئینہ سارے زمانے کو دکھانا ہوگا خاک میں مقصد باطل کو ملانا ہوگا یہ بتا دو مجھ کو کیا کہوں گی جا کر یہ بتا دو مجھ کو کیا کہوں گی جا کر
صغرا کے ابھی جانا ہے پرسا دینے، میری آنکھوں میں جا ویر وہ بکھرے لاشیں، نہ کفن ان کو ملا کہوں گی جا کر، نہ کفن ان کو ملا کہوں گی جا کر، مجھ کو صدمہ ہے سوا کہوں گی جا کر، مجھ کو صدمہ ہے سوا کہوں گی جا کر، مجھ کو تقدیر ہے کہاں لائی، مجھ کو تقدیر ہے کہاں لائی، اٹھو اٹھو جواب دو بھیا، کر رہی ہے سوال موجائی، اٹھو اٹھو جواب دو بھیا، اٹھو اٹھو جواب دو بھیا۔ مصروف عبادت ہے انجمن انصار حسین کریم مبارک پور اعظم گڑھ، یہ انجمن یہاں پر ایک کہاں اور پیش کرے گی۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا کہ اپنے دوسری مہمان انجمن سلطنت رہتی خانہ سادات رہتی کے ممبران سے اس انجمن کے کہاں کے تمام کرنے کے بعد اسی مقام پر نوام خان کا سینہ زدی کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ مصروف عبادت ہے انجمن انصار حسین کریم مبارک پور اعظم گڑھ۔ صغرا سے کہا اب تیرا بھیا نہ رہا، مان صغرا سے کہا اب تیرا بھیا نہ رہا، مان صغرا سے کہا اب تیرا بھیا نہ رہا، مان صغرا سے کہا اب تیرا بھیا نہ رہا، مان صغرا سے کہا اب تیرا بھیا نہ رہا، مان صغرا سے کہا اب تیرا بھیا نہ رہا، میرا اصغر نہ رہا ساتھ میں جھولا نہ رہا، مان صغرا سے کہا اب تیرا بھیا نہ رہا، مان صغرا سے کہا اب تیرا بھیا نہ رہا، میرا اصغر نہ رہا ساتھ میں جھولا نہ رہا، مان صغرا سے کہا اب تیرا بھیا بطور خاص انہیں جہاں جہاں بدرات ہیں ایک ایک بند ملازہ فرمائیں گے اب تیرا بھیا نہ رہا، جھولے کی جلی لکڑیاں میں لائی ہوں صغرا، میں لائی ہوں صغرا، میں لائی ہوں صغرا، کھو کر تیرے بھائی کو یہاں میں آئی ہوں صغرا، میں آئی ہوں صغرا، میں آئی ہوں صغرا، جب مدینے سے گئی میری بھری تھی گودی، لوٹ کر آئی تو آغوش ہے بیٹی خالی، لوٹ کر آئی تو آغوش ہے بیٹی خالی، جا کے پردیس میں وہ سر پہ قیامت ٹوٹی، جا کے پردیس میں وہ سر پہ قیامت ٹوٹی، گود میں اب میری 6 ماہ کا بچہ نہ رہا، مان صغرا سے کہا اب تیرا بھیا نہ رہا، مان صغرا سے کہا اب تیرا بھیا نہ رہا، قتل جب ہو گیا
شبیر کا لشکرن میں امتحان دینے لگا پیاس کا اصغرن میں امتحان دینے لگا پیاس کا اصغرن میں صغرا اپنے لیے تشنگی اپنی زباں پھر دی کتنی تھی مظلومیت کیسے سنائے کوئی کیسے بطور خاص کوئی کیسے سنائے کوئی اپنے بچے کو لیے روتے تھے سر ورن میں اپنے بچے کو لیے روتے تھے سر ورن میں اپنے بچے کو لیے روتے تھے سر ورن میں اپنے بچے کو لیے روتے تھے سر ورن میں اس کو پانی جو پلائے کوئی ایسا نہ رہا من صغرا سے کہا صغرا من صغرا ایک ایک بند پہ جہاں جہاں جاتے ملاحظہ فرمائے گا جھولے کی جلی لکڑیاں میں لائی ہوں صغرا میں لائی ہوں صغرا میں لائی ہوں صغرا کھو کر تیرے بھائی کو یہاں میں آئی ہوں صغرا میں یا بین کرتی ہوں میرا باپ جہاں جہاں مدرات سنیں گے بطور خاص مسلمان تھے کہنے کو سرے دشت بلا ایک قطرہ میرے معصوم کو پانی نہ دیا ایک قطرہ میرے معصوم کو پانی نہ دیا ظلم کے تیر نے ہلکے علی اصغر چھیدا ظلم کے تیر نے ہلکے علی اصغر چھیدا ہو گیا نہر میرا لال وہ زندہ نہ رہا من صغرا سے کہا اب تیرا بھیا نہ رہا من صغرا سے کہا اب تیرا بھیا نہ رہا لیکن ننھا سجنا زاسوئے خیمہ جو چلے بولے شبیر کیا بتلاؤں گا اس کی ماں سے بولے شبیر کیا بتلاؤں گا اس کی ماں سے صغرا قتل ہوا بے زبان کر کے وہ آنسو رواں
کر تیرے بھائی کو یہاں میں آئی ہوں صغرا، میں آئی ہوں صغرا، میں آئی ہوں صغرا، اپنے بچے کو لیے ہاتھ میں آئے جو پیدر، تو نے کرتا جو سلا تھا وہ ملا خون میں تر، تو نے کرتا جو سلا تھا وہ ملا خون میں تر، ایسی حالت میں ملی تھی مجھے لاش اصغر، ایسی حالت میں ملی تھی مجھے لاش اصغر، جب سے دیکھا ہے ان آنکھوں میں اجالا نہ رہا، من صغرا سے کہا اب تیرا بھیا، سنیں گے ذرا جہاں جہاں میں جاتے ہیں ایک ایک بند پہ اور خاص توجہ چاہتے ہیں، اب تیرا بھیا نہ رہا، رہتی تھی گھر میں کسی طرح بنائی تربت، سوچ کر روئے بہت کیسے چھپاؤں میت، سوچ کر روئے بہت کیسے چھپاؤں میت، صغرا لاش کو رکھا کبھی، اس کو اٹھایا کبھی، کیا کروں یہ سوچ کر دل سے لگایا کبھی، دل سے لگایا کبھی، دل سے لگایا کبھی، دیکھتا رہ گیا دل باپ کا اپنی غربت، 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 ایک چھوٹے سے کفن کے لیے کپڑا نہ رہا، من صغرا سے کہا اب تیرا صغرا، من صغرا سے کہا اب تیرا بند سنیں گے جہاں جا بیدرا، جھولے کی جلی لکڑیاں میں لائی ہوں صغرا، میں لائی ہوں صغرا، میں لائی ہوں صغرا، کھو کر تیرے بھائی کو یہاں میں آئی ہوں صغرا، میں آئی ہوں صغرا، میں آئی ہوں صغرا، قبر اصغر کے قریب تھے ابھی قاصد پہنچا، بڑھ کے شہروں پڑھنا ماں تیرا یہ اسے کہا، بڑھ کے شہروں پڑھنا ماں تیرا یہ اسے کہا، کیا لکھوں جا کے مریضا سے زبانی کہنا، کیا لکھوں جا کے مریضا سے زبانی کہنا، آسرا چھوڑ دے بے شیر تمہارا نہ رہا، من صغرا سے کہا آخری من پیش کرنے جا رہا ہوں، بطور خاص سنیں گے ذرا آخری من سنیں، من صغرا سے کہا اب تیرا بھیا نہ رہا، عشر عاشور سے پہلے جو لحد رن میں بنی، آئی جب شام غریبا تو وہ تربت اجڑی، آئی جب شام غریبا تو وہ تربت اجڑی، صغرا
लाश निकाली गई, फूल सी गर्दन मेरे सामने काटी गई, सामने काटी गई, सामने काटी गई। चंद लम्हों में हुई दोहरी शहादत उसकी, चंद लम्हों में हुई दोहरी शहादत उसकी, चंद लम्हों में हुई दोहरी शहादत उसकी, चंद लम्हों में हुई दोहरी शहादत उसकी। देर तक कब्र में असगर का जनाज़ा न रहा, मैंने सुगरा से कहा अब तेरा भैया न रहा, मक्ता मुलाज़ा करना जरा, मक्ते का बंद पेश करो, अब तेरा भैया न रहा। झूले की जली लकड़ियाँ मैं लाई हूँ सुगरा, मक्ते का बंद पेश करो, बतौर खास सुनेंगे। लाई हूँ सुगरा खो कर तेरे भाई को यहाँ, मैं आई हूँ सुगरा, मैं आई हूँ सुगरा, मैं आई हूँ सुगरा। सबके सब मारे गए कोई नहीं आया वतन, लाश मकतल में थी हर एक की बेगुस्ल कफन, लाश मकतल में थी हर एक की बेगुस्ल कफन। रोके बानों ने सुनाए जो अनीस अपने सुखन, रोके बानों ने सुनाए जो अनीस अपने सुखन। उम्र भर चैन से सुन कर दिल सुगरा न रहा, हमारे सुगरा से सुगरा, मेरा असगर न रहा, साथ में झूला न रहा। आपके सामने मसरूफ़ इबादत है अंजुमन सदर सिंध कदीम रजिस्टर्ड मुबारकपुर आजमगढ़। इस अंजुमन के मातम कर लेने के बाद फ़ौरन
गुजारिश कर रहा हूँ अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी मैदान से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए अपने बच्चे के साथ। सरज़मीन क़ाज़ी सराय पर पहली मरतबा तशरीफ़ लाई हमारी मेहमान अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी खाता सादात बरेली में बानियान जुलूस के तमाम मेंबरान की जानिब से आप तमामी हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त इस सरज़मीन को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर दिया। इंशाअल्लाह शहज़ादी कौनैन आपको इसका अज्र देंगी। मैं जो भी ज़ायरीन यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप चाय नाश्ता वगैरह नोश फरमा लें। और मोमिनीन क़ाज़ी सराय ने ये एहतमाम कर रखा है कि जो भी ज़ायरीन जहाँ से भी तशरीफ़ लाए हैं उनको वापस उनके वतन लौटाने की जिम्मेदारी ले रखी है बयाद जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा, क्योंकि उनको ये एहसास है कि जब भी कोई अपने वतन से दूर होकर के आता है तो कहीं पर भी हो लेकिन उससे ये एहसास रहा करता है कि कोई घर में हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, कोई परेशान होगा, मेरे साथ मेरा छोटा बच्चा है। लेकिन ज़रा सोचो चहलुम मनाने के लिए आए हुए हो। एक ज़ैनब है कि जिसने अपने घर को छोड़ करके भैया के साथ आई हुई थी, लेकिन दोबारा जब भैया के पास वापस लौट करके आ रही है तो हाँ, जब जा रही थी तो हाथ पसे पुष्ट बने थे, मजलूमा थी, लेकिन वापस लौट करके आ रही है तो सारे मालो असबाब है लेकिन फिर भी हाथ खाली है। वो इसलिए क्योंकि एक बच्ची जो कि 4 बरस की थी, जो कि हुसैन की अमानत थी, भैया हुसैन ने वक्त रुखसत सौंप करके कहा था कि ज़ैनब देखो ये मेरी प्यारी बच्ची है, देखो ये मेरी सकीना है, इसे कभी यतीमी का एहसास ना होने देना। मैं तुम्हारे हवाले इस सकीना को लेकर के जा रहा हूँ। जब सकीना को तुम्हारे हवाले कर दूँ, देखना इसके सोने का ख्याल रखना। वो इसलिए क्योंकि ये बच्ची सिर्फ मेरे सीने पर सोया करती थी। यही वजह है कि जब ज़ैनब वापस लौट करके आई हैं तो भैया के जनाजे पर पहुंची नहीं है, बल्कि अपने आप को भैया के जनाजे पर गिरा दिया और सिर्फ एक फिक्रा कहा कि ज़ैनब को माफ कर देना। ज़ैनब वापस लौट करके तो आई है, मालो असबाब के साथ आई है, लेकिन खाली हाथ है। ऐ हुसैन, तुम्हारी ज़ैनब तुम्हारी अमानत को वापस लौटा करके नहीं लाई है, बल्कि तुम्हारी सकीना ऐ भैया वतन जाने का अरमान लेकर के, तुमसे मिलने का अरमान लेकर के शाम के जिंदान में बाबा ऐ मेरे बाबा कहते कहते सो गई। उसके सोने का कोई इंतजाम न हो सका। ऐ भैया ज़ैनब को माफ कर देना, मसरूफ़ इबादत है। अंजुमन ज़ुल्फ़िकार हैदरी खाता सादात बरेली इस अंजुमन के सदाए मातम व नोहे के बाद आमादा रहे हमारी दूसरी मेहमान अंजुमन हैदरी बड़गाम कश्मीर। या अली मौला या अली या अली मौला मौला या अली मौला 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 मौला मौला या अली मौला या अली मौला मौला या अली मौला या अली मौला मौला या अली मौला। या इमाम
मौला हुसैन अलैहिस्सलाम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा तमाम ही मोमिनीन और मोमनात के पुरसे को कबूल करें, और इस कमेटी के तमाम ही मेंबरान जिन्होंने ये बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम किया है, मैनेजमेंट किया है, मौला उन्हें उम्र तवील अता करे, सेहत के साथ सलामत रखे। मौला कोई गम ना दे मौला हुसैन सिवाय गम हुसैन के। बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम है, मौला सबको सलामत रखे। शहज़ादी सकीना के हवाले से अभी हमारे भाई मसाइब पढ़ रहे थे। हुसैन की 4 साला बेटी जो हमेशा अपने बाबा को याद करती थी, उनके गुजर जाने के बाद और जब उनके बाबा मौजूद थे तो उनके सीने के अलावा शहज़ादी सकीना को कभी नींद ना आई, जो अपने बाबा के सीने पर सोने वाली। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला के मैदान में जनाब सकीना को छोड़ के जाते हैं तो जनाब ज़ैनब और जनाब रबाब जनाब सकीना से कहती हैं कि बेटा सो जा। शहज़ादी कहती हैं नहीं अम्मा, मुझे मेरे बाबा का सीना चाहिए। तुम्हें मालूम है कि मुझे मेरे बाबा के सीने पर नींद आती है, मैं कैसे सो जाऊं। जनाब सकीना को ढारस देती हैं उनकी अम्मा कि मेरी लाडली, मैदान से जो गया है वो कोई वापस पलट कर नहीं आया जो मैदान में गया है, सो जा मेरी लाडली। जनाब सकीना के हवाले से नोहा पेश कर रहा हूँ। जो औलाद वाले हैं वो तसव्वुर करें, शहज़ादी का छोटा सा सिन है और कितने जुल्म सितम ढाए गए। समात करें मौला के अज़ादार। सो जा सकीना सो जा, सो जा, सो जा बच्ची मेरी, सो जा, सो जा। शहज़ादी सकीना की मदर गिरामी अपनी बेटी को सुलाने की कोशिश करती हैं। जनाब ज़ैनब कहती हैं कि मेरी लाडली सो जा, सो जा, सो जा सकीना, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा सकीना, सो जा। तसव्वुर करें मौला के अज़ादार, छोटा सा सिन है शहज़ादी का, कितने जुल्म सितम ढाए गए हुसैन की दुख्तर पर। सो जा बच्ची मेरी, सो जा, सो जा, सो जा, सो जा सकीना, सो जा, सो जा। मैदान से अब ना लौट कर शबीर आएंगे, सो जा, सो जा सकीना, सो जा, सो जा। मैदान से अब ना आएंगे शबीर लौट कर, सो जा, सो जा सकीना, सो जा, सो जा। मैं जानती हूँ तुझको सुकून अब न आएगा, बाबा की तेरे अब ना खबर कोई लाएगा। गर्दन में होगी रेशमा और करना है सफर, सो जा, सो जा सकीना, सो जा, सो जा, सो जा। करबला का मैदान है, छोटी सी बच्ची है, दामन जला हुआ है, गोशवारे छीन लिए हैं, कानों के लब फटे हुए हैं, सोती नहीं है, बस अपने बाबा को पुकारती है, मेरे बाबा को बुला दो। दामन जला है जब से तू सहमी हुई है, क्यों खाके तमाचे शिम्र के सोई नहीं है, क्यों ये सोच सोच कर मेरा फटने लगा जिगर। सो जा सकीना, सो जा, सो जा। वो अम्मू जिनकी गोद से जनाबे सकीना कभी उतरी ना थी, उन्हें कितना याद करती हैं। सो जा सकीना, सो जा, सो जा। मैदान से अब ना आएंगे शबीर लौट कर, सो जा, सो
دریا سے لوٹ کر تیرے امو نہ آئیں گے، اور قیدی بن کے ہم بھی سوئے شام جائیں گے، اب نہ ملے گا لاڈلی رہنے کو اپنا گھر، سو جا سکینہ سو جا، ہائے ہائے کیا ظلم و ستم ہے اہل حرم پر، سو جا سکینہ سو جا، میدان سے اب نہ آئیں گے شبیر لوٹ کر، سو جا سکینہ سو جا، جناب رباب کیا کہتی ہیں اپنے لال علی اصغر کے لیے سماعت کریں گے مولا کے عزادار۔ ننھا سا شیر خوار میرا کام آ گیا، شہداء میں میرے لال کا بھی نام آ گیا، دین خدا پہ کر دیا قربان یہ پسے، سو جا سکینہ سو جا، جناب رباب کہتی ہے میری جان میری لاڈلی بیٹی، مجھے پتا ہے تجھ پہ کتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے، سو جا سکینہ سو جا، اس کم سنی میں تجھ پہ ستم کیا نہیں ہوئے، امو نہیں ہے کس سے مدد کے لیے کہیں، مارے تماچ شمر نے اور لے لیے گوہر، سو جا سکینہ سو جا، میدان سے اب نہ آئیں گے شبیر لوٹ کر، سو جا سکینہ سو جا، ذیشان کیا رقم ہو سکینہ کی بے بسی، کرب و بلا میں ہائے یتیمہ کی بے کسی، ایک سے پہر میں سو گیا کنبہ زمین پر، سو جا سکینہ سو جا سکینہ یا علی مولا یا علی یا علی یا علی مولا 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 یا امام، جیسا کہ حکم ہے کہ دو ہی نوحے پڑھنا ہے، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے شہزادہ علی اصغر کے حوالے سے نوحہ آپ تمام ہی مومنین کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں۔ مولا کے عزادار جہاں جہاں بھی تشریف فرما ہے نوحہ سماعت کریں گے۔ چھوٹا سا سن ہے جناب علی اصغر کا، شش ماہ علی اصغر نے کربلا کے میدان میں کتنی بڑی کتنی عظیم اپنی شہادت پیش کی ہے، سماعت کریں گے مولا کے عزادار۔ ایک ماں ہے جو اپنے لال کے جانے کے بعد کبھی سائے میں نہ بیٹھی، جس نے کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیا، خواب میں جاگتے ہوئے سوتے ہوئے بس
ہاتھوں کی لوری بناकर اپنے بیٹے کا جھولا جھلاتی تھی کہ اے میرے لال علی اصغر تو کہاں ہے؟ جناب رباب نے جناب علی اصغر کے جانے کے بعد کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیا، کبھی سائے میں نہ بیٹھی، کیا ظلم و ستم ڈھائے گئے شہزادی رباب پر اور کیا نالا و بکا کرتی ہیں۔ بی بی اپنے بیٹے جناب علی اصغر سے سماعت کریں گے مولا کے عزادار۔ ماں کا جب یہ حال ہوا ہے اصغر تیرے مرنے سے، دل بہنوں کا ٹوٹ گیا ہے اصغر تیرے مرنے سے، ماں کا عجب یہ حال ہوا ہے اصغر تیرے مرنے سے، عجب یہ حال ہوا۔ سماعت کریں گی وہ ماں جو یہاں موجود ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ تصور کریں کہ شہزادے علی اصغر کا کتنا سا سن تھا۔ اصغر تیرے مرنے سے، دل بہنوں کا ٹوٹ گیا ہے بی بی کیا نالا و بکا کرتی ہے، اپنے بیٹے سے سماعت کرے مولا کے عزادار۔ ماں کا جب یہ حال ہوا ہے اصغر تیرے مرنے سے، کس سے کہوں گی کون سنے گا باتیں ہنس کر مادر کی، کس سے کہوں گی کون سنے گا باتیں ہنس کر مادر کی، میرا دم بھی ڈوب رہا ہے تیرے مرنے سے، ماں کا عجب یہ حال ہوا ہے اصغر تیرے مرنے سے، ماں کا عجب یہ حال ہوا ہے اصغر تیرے مرنے سے، ٹھنڈا پانی اب نہ پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی، ٹھنڈا پانی اب نہ پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی، میں نے ایک یہ وعدہ کیا ہے تیرے مرنے سے، ماں کا جب ایک دکھیاری ماں کیا رودات بیان کرتی ہے اپنے لال اصغر سے، ماں کا جب یہ حال ہوا ہے اصغر تیرے مرنے سے، آگے قدم اب بڑھتے نہیں ہیں سارا جہاں بیگانہ ہے، آگے قدم اب بڑھتے نہیں ہیں سارا جہاں بیگانہ ہے، کوہ علم یہ غم پہ گرا ہے تیرے مرنے سے، ماں کا جب یہ حال ہوا ہے اصغر تیرے مرنے سے، دل بہنوں کا ٹوٹ گیا ہے تیرے مرنے سے، ماں کا جب یہ حال ہوا ہے اصغر تیرے مرنے سے، صبر کروں میں کیسے بھلا آپ دل غم سے گھبراتا ہے، صبر کروں میں کیسے بھلا آپ دل غم سے گھبراتا ہے، میرا مقدر مجھ سے خفا ہے تیرے مرنے سے، کا جب یہ حال ہوا ہے اصغر تیرے مرنے سے،
ماں کا عجب یہ حال ہوا ہے، اصغر تیرے مرنے سے پانی میسر ہو نہ سکا اور تم بھی زندہ رہ نہ سکے، پانی میسر ہو نہ سکا اور تم بھی زندہ رہ نہ سکے، خیموں میں کوہرام بپا ہے، تیرے مرنے سے ماں کا عجب یہ حال ہوا ہے، اصغر تیرے مرنے سے ماں کا عجب یہ حال ہوا ہے، اصغر شہزادی کہتی ہے کہ میرے لال، جس کیفیت میں نے تجھے دیکھا، تیرے جنازے کو دیکھا، میں کیسے بتاؤں؟ تب سے میں نے آج تک کیا وعدہ کیا ہے اور کیا دعا کرتی ہوں میں میرے لال، سماعت کریں مولا کے عزادار۔ اب نہ دکھائے کوئی جنازہ خون میں ڈوبے بچے کا، اب نہ دکھائے کوئی جنازہ خون میں ڈوبے بچے کا، میرے لب پہ بس یہ دعا ہے، تیرے مرنے سے ماں کا عجب یہ حال ہوا ہے، اصغر تیرے مرنے سے ماں کا عجب یہ حال ہوا ہے، اصغر تیرے مرنے سے چاروں طرف ویرانہ پن ہے، ہر شے گریا کرتی ہے، چاروں طرف ویرانہ پن ہے، ہر شے گریا کرتی ہے، فرش عزا کا ہر سو بچھا ہے، تیرے مرنے سے ماں کا عجب یہ حال ہوا ہے، اصغر تیرے مرنے سے ماں کا عجب یہ حال ہوا ہے، اصغر تیرے مرنے سے روئے گا ذیشان زمانہ ننھے سے اس اصغر پر، روئے گا ذیشان زمانہ ننھے سے اس اصغر پر، قلب و جگر بھی خون ہوا ہے، تیرے مرنے سے ماں کا عجب یہ حال ہوا ہے، اصغر تیرے مرنے سے دل بہنوں کا ٹوٹ گیا ہے، تیرے مرنے سے لٹ گئی آلے با، یا حسین یا حسین، یا امام یا امام۔ مصروف نوحہ ماتم ہے، انجمن ذوالفقار حیدری کھاتا سادات فرمائش ہے کہ یہ انجمن یہاں پر ایک نوحہ اور پیش کرے گی۔ انجمن ایک نوحہ پیش کر رہی تھی کہ جس میں ایک ماں کی رودات بیان ہو رہی تھی کہ ماں کی دنیا کی کوئی بھی ماں ہو، بچہ چاہے کتنا بھی بڑا ہو جائے، چاہے وہ 6 مہینے کا ہو، سال بھر کا ہو، جوان ہو جائے، حتیٰ کہ بچہ اس عمر میں پہنچ جائے، لیکن ماں اگر زندہ ہو، وہ اگر گھر کے گوشے میں بھی بیٹھی رہے گی تو صرف اور صرف اپنے بچوں کو دعائیں دیتی رہے گی۔ ذرا آپ نے سوچا ہے کہ اس ماں کے دل پر کیا بیتی ہوگی کہ وہ ماں اپنے بچے کو 1 مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ شہید ہوتے ہوئے دیکھے، کیا گزری ہوگی ماں کے اوپر۔ اور وہ بچہ کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے بلکہ شیرخوار بچہ ہے، اور ماں اتنی مظلوم ہے،
نہ اس اپنے بچے کو سیراب کر سکتی ہے، بڑے ہی حسد و یاس سے بھیج رکھا ہے کہ جاؤ بیٹا تم سیراب ہو کر کے چلے آؤ، ماں تمہاری مظلوم ہے، ماں تمہیں ابھی شیر نہیں دے سکتی ہے۔ عزیزان محترم، کربلا کے میدان میں سب سے زیادہ مظلوم اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف حسین کا اصغر ہے، اور وہ سب سے کم سن بھی ہے۔ اور کربلا کے میدان میں سب سے زیادہ بھاری اگر کسی کی لاش ہے تو وہ علی اصغر کی لاش ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ حسین ساری لاشوں کو لا کر کے ایک بار میں ہی خیمے میں رکھ دے رہے تھے، لیکن حسین کے علی اصغر کی لاش اتنی بھاری تھی کہ حسین 7 مرتبہ کبھی خیمے کے پاس پہنچ رہے ہیں، کبھی باہر آ جا رہے ہیں۔ کیوں نہ باہر جائیں؟ وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں کبھی بھی کسی بھی بچے کو ہم لے کر کے کہیں بھی جاتے ہیں تو گھر میں دوسرے بچے ہوتے ہیں، وہ شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں، ماں سے پوچھتے ہیں یا بابا لوٹ کر کے آ جاتا ہے، صاف صاف کہہ دیتے ہیں بابا مجھے نہیں لے کر کے گئے نا، مجھ سے ناراض ہو گئے ہو کیا؟ اے بابا اب میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ بابا یہی وجہ تھی کہ سکینہ جیسے ہی خیمے کے دروازے پر آئی، آ کر کے بابا کو دیکھا، ایک مرتبہ کہا بابا کیا سکینہ سے محبت نہیں کرتے ہو کیا بابا؟ کیا بابا اب علی اصغر سے ہی پیار کرو گے؟ کہا سکینہ کیا ہوا؟ کہا بابا تم علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے کر کے چلے گئے، لیکن بابا تمہیں پتہ نہیں ہے تمہاری سکینہ بھی 3 دن کی بھوکی اور پیاسی ہے، بابا تم نے سکینہ کو کیوں نہ پانی پلایا؟ ایک مرتبہ جیسے ہی دامن کو ہٹایا، ایک مرتبہ جیسے ہی بہن نے 6 مہینے کے بچے کو 3 بھال کے تیر میں دیکھا، تڑپ گئی، تڑپ کر کے غش کھا کر کے گر گئی۔ ایک ماں نے دیکھا، دیکھ کر کے کہتی ہے اے میرے لال علی اصغر کیا تم جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ ہاں نہر کسی انسانوں کو نہیں کیا جاتا بلکہ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ ماں کی مامتا تڑپ گئی اور ماں کی مامتا یہیں پر تھم جاتی، ماں یہیں پر خاموش ہو جاتی، لیکن مصیبت تو تب ہوئی کہ جب شام غریبہ آئی، سروں کی گنتی شروع ہوئی، ایک ماں کو آواز دی گئی اے رباب جلدی سے اپنے بچے کے لیے دعا کرو۔ وہ اس لیے کیونکہ خولی نیزوں کے سہارے سے تمہارے بچے کے لاشے کو نکالنا چاہتا ہے۔ حسین کو علی اصغر سے بہت محبت تھی، حسین کو اپنے علی اصغر سے بڑا لگاؤ تھا، لہٰذا حسین یہ چاہتے تھے کہ میں اپنے بچے کو دفنا دوں، اپنے زندہ رہتے ہوئے اپنے بچوں کو زندہ رہتے ہوئے دفنا دوں، لہٰذا خیمے کے پیچھے حسین نے علی اصغر کو دفنا دیا۔ دفنا کر کے حسین شہید ہو گئے، سروں کی گنتی شروع ہوئی، 71 سر ہوئے، 72واں سر نہیں نظر آیا تو خولی نیزوں کو چبھاتے ہوئے ایک مرتبہ علی اصغر کے جنازے کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ایک ماں بیان کرتی جا رہی ہے اے خولی میرے 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑ رکھا ہے، میرے بچے پر رحم کر لو، اے خولی میرے بچے کے سر تن سے جدا مت کرو۔ الغرض کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ خولی نے زمین پر ایک نیزہ مارا، نیزہ واپس نہ آیا بلکہ نیزے کے ساتھ علی اصغر کا جنازہ اوپر آیا۔ ماں تڑپ گئی اے خولی میرے بچے کو بخش دے، میرے 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑ رکھا۔ میں گزارش کر رہا ہوں انجمن ذوالفقار حیدری خطا سادات کے ممبران سے کہ وہ یہاں پر ایک نوحہ اور پیش کریں، اس کے بعد انشاءاللہ ہماری دوسری مہمان انجمن اسی مقام پر نوحہ خوانی و سینہ زنی کے لیے آمادہ رہے گی۔ ایک اعلان سماعت کر لیں کہ جو بھی حضرات دور دراز جس کے بھی بھائی، جس کے بھی اہل و احباب اپنے وطن سے دور ہیں، سمجھ سکتا ہوں کہ وطن سے دور ہو کر کے عزاداری نہ کرنے کا کیا افسوس ہوتا ہے، لہٰذا اسی لیے بانیان جلوس نے جلوس کو لائیو چلوا رکھا ہے کہ جس میں یوٹیوب چینل ہر پل عزاداری امہٹ، حسن ویڈیو قاضی سرائیں و گراف ایجنسی پر یہ جلوس یہ پروگرام لائیو چل رہا ہے۔ اپنے عزیزوں سے یہ اطلاع کر دیں کہ وہ اگر زیارت کرنا چاہتے ہیں تو ان یوٹیوب چینلز پر زیارت کر لیں۔ انجمن ذوالفقار حیدری ماتم حسین۔ مومنین حضرات، مولا سید سجاد کے حوالے سے نوحہ پیش کر رہا ہوں۔
जनाब मुख्तार मौला सज्जाद के पास जाते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, अश्क बहाते हैं, कहते हैं मौला आपको कैदी बनाया गया, मौला आपको हथकड़ियाँ पहनाई गई मौला। मौला सज्जाद कहते हैं मुख्तार कैदी सबको बनाया जाता है, लेकिन मैं कैसा कैदी हूँ मैं तुझे बताता हूँ। मुझ पे क्या जुल्म सितम ढाए गए, मेरी माँ बहनों पे क्या जुल्म सितम ढाए गए। मैं तुझे बताता हूँ कि मेरे बाबा को शहीद कैसे किया गया, कैसे मेरी फूफी ज़ैनब ने अपने भाई हुसैन और भाई अब्बास को आवाज़ लगाई है। मैं बताता हूँ मुख्तार कि मैं कैसा कैदी हूँ। मौला सज्जाद के हवाले से नोहा पेश कर रहा हूँ। तसव्वुर शर्त अज़ादार हो, इंशाअल्लाह ज़रूर मसाइब होंगे। समात करें मौला के अज़ादार। मुख्तार इधर दे, मुख्तार इधर दे, मैं ऐसा हूँ कैदी, मैं ऐसा हूँ कैदी। मुख्तार तुझे मैं बताता हूँ मैं कैसा कैदी हूँ। मुख्तार तुझे कैसे भला हाल सुनाऊं, मैं ऐसा हूँ कैदी, 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 मैं ऐसा हूँ कैदी। मुख्तार तुझे कैसे भला हाल सुनाऊं, मैं ऐसा हूँ कैदी, मैं ऐसा हूँ कैदी, मैं ऐसा हूँ कैदी, मैं ऐसा हूँ कैदी। आदान जो आदा ने जो ढाए हैं सितम कैसे बताऊं, मैं ऐसा हूँ कैदी, मैं ऐसा हूँ कैदी। मुख्तार मुझ पे क्या जुल्म सितम हुए हैं मैं बताता हूँ। मैं ऐसा हूँ कैदी। मैं काफिला सालार हूँ उजड़े हुए घर का, सर काट लिया आदा ने ज़हरा के पिसे का, लिया आदा ने ज़हरा के पिसे का। किस किस को भला किस किस को भला करबो भला जाके दिखाऊं, मैं ऐसा हूँ कैदी, मैं ऐसा हूँ कैदी, मैं ऐसा हूँ कैदी। मोहम्मद गए मारे शाने कटे पास के दरिया के किनारे, कटे पास के दरिया के किनारे। 6 माह के 6 माह के बच्चे पे सितम कैसे बताऊं, मैं ऐसा हूँ कैदी, मैं ऐसा हूँ कैदी, मैं ऐसा हूँ कैदी। मौला सरकार अपनी रुकात सुनाते हैं जनाब मुख्तार को कि मुख्तार बहुत जुल्म सितम ढाए गए मेरे ऊपर। नेज़ा अली अकबर के लगा दिल हुआ पारा, बाकी न रहा कोई भी बाबा का सहारा।
तड़पेगा जिगर नाम शहीदों के सुनाऊं मैं। मैं सहूं कैदी मुख्तार तुझे कैसे भला सुनाऊं। जब बात बाबा का हुआ होश न आया, मैं वश में पड़ा रह गया, कुछ कर नहीं पाया। मारे गए सब भाई चचा, किसको बुलाऊं मैं। सहूं कैदी, मैं सहूं कैदी, मैं सहूं कैदी, मैं सहूं कैदी। फिर फौज यजीदी ने सितम और भी ढाए, सर तन से कलम कर दिए और ख़ैमे जलाए। से कलम कर दिए और ख़ैमे जलाए। हाय प्यास में हाय प्यास में बच्चों की तड़प कैसे सुनाऊं मैं। सहूं कैदी, मैं सहूं कैदी, मैं सहूं कैदी, मैं सहूं कैदी। थी 11 मुहर्रम जो हमें कैद किया था, लाशों पे शहीदों के भी रोने न दिया था। लाशों पे शहीदों के भी रोने न दिया था। गर्दन में पड़ा गर्दन में पड़ा तोक है, किस तरह उठाऊं मैं सहूं कैदी, मैं सहूं कैदी, मैं हूँ कैदी, मैं सहूं कैदी। सरनों के सिना ठहरा ना आबास वफा का, सब बीबियां रोती रही चादर का गिला था। सब बीबियां रोती रही चादर का गिला था। हर शाम के हर शाम के बाजार को किस तरह बताऊं मैं सहूं कैदी, मैं सहूं कैदी, मैं सहूं कैदी, मैं सहूं कैदी। मुख्तार उधर देख है माँ बहन खुले से, किस तरह नबी ज़ादियाँ रोती हैं तड़प के। नबी ज़ादियाँ रोती हैं तड़प के। सदमों पे सिवा सदमों पे सिवा सदमा भला कैसे उठाऊं मैं। सहूं कैदी, मैं सहूं कैदी, मैं सहूं कैदी, मैं सहूं कैदी। मुख्तार तुझे कैसे भला हाल सुनाऊं मैं सहूं कैदी, मैं सहूं कैदी, मैं सहूं कैदी, मैं सहूं कैदी।
روتا رہا مختار فیروز کوفے میں اس دم کرتا رہا زنجیر میں شبیر کا ماتم ہر شام غریب ہر شام غریبا کے ستم کیسے بتاؤں میں ایسا ہوں قیدی میں ایسا ہوں قیدی میں ایسا ہوں قیدی میں ایسا ہوں لٹ گئی آل ایبا حسین بس گئی کرب و بلا حسین چھت گیا ننھا گلا مر گیا کڑیل جوان مر گیا شیر جری ہائے قیامت ہوئی شام کے زندان میں اور بیابان میں لپے تھی بس یہ فوغان یا حسین یا حسین یا حسین کوئی نہ باقی رہا حسین یا حسین چھد گیا ننھا گلا حسین یا حسین مر گیا شیر جری حسین یا حسین ہائے قیامت ہوئی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین علی یا علی مصروف نو ماتم تھی مہمان انجمن ذوالفقار حیدری کھاتا سادات بریلی یہ انجمن جناب سید سجاد کا بین بشکل نوحہ آپ تمام حضرات کی خدمت میں عرض کر رہی تھی یقین مانیے یہ میں ایک بات بڑے ہی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی شخص دنیا کا کوئی سے بڑا رائٹر ہو کوئی بڑے سے بڑا تاریخ لکھنے والا ہو نوحہ خوان ہو شاعر ہو وہ سید سجاد علیہ السلام کے مصائب لکھ ہی نہیں سکتا ہے نہ وہ تصورات پیش کر سکتا ہے جو کچھ بھی جناب سید سجاد نے کربلا کے میدان میں محسوس کیا ہے دیکھا ہے عزیزان محترم اور پردیس میں کوئی بھی جب پردیسی رہتا ہے تو اس کو جب بھی کبھی اپنے قریے کا اپنے شہر کا اپنے گاؤں کا کوئی بھی ایک شخص مل جاتا ہے تو وہ ملنے کے بعد سب سے پہلے اسے کلیجے سے لگاتا ہے کلیجے سے لگا لینے کے بعد
وہ بتاتا ہے کہ میرا حال کیسا ہے، ہم اب تک کیسے تھے، آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے کہ سید سجاد جب مدینے واپس لوٹ کر کے آئے ہوں گے، اپنوں کو دیکھا ہوگا، اپنے جاننے والوں کو، اپنے گھر کو، اپنی گلیوں کو، کیا یاد نہیں آیا ہوگا کہ انہی گلیوں میں اکبر کے ساتھ چلا کرتے تھے؟ کیا یہ یاد نہیں آیا ہوگا کہ اسی گلی میں، اسی مقام پر ہم اور ہمارے چچا عباس بیٹھا کرتے تھے؟ کیا یاد نہیں آیا ہوگا؟ یا اپنے بڑے بزرگ، جب بھی کوئی پردیسی پردیس سے لوٹ کر کے آتا ہے، بزرگوں سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، یا بزرگان اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں، پوچھتے ہیں خیریت سے ہو، خیریت سے ہو گیا، ساری چیزوں کے سوالات پوچھتے ہیں، تو ذرا سوچو سید سجاد جب مدینے لوٹ کر کے آئے ہوں گے، ان سے لوگوں نے سوال کیا ہوگا سجاد کربلا کا سفر کیسا رہا، سجاد کیا ہوا؟ تو سید سجاد نے کیا بیان کیا ہوگا عزیزان محترم؟ یہ بیان کیا ہوگا کہ تم میرے ساتھ جوان اکبر کو دیکھتے ہوگے، اب بتاؤ اکبر کہاں چلا گیا؟ مطلب یہ ہے کہ اکبر سینے پر بچی کھا کر کے سو گیا۔ سید سجاد کس طریقے سے بتائیں کہ شام کے دربار میں، شام کے بازار میں، شام کے زندان میں ہماری پھوپھیوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو ننگے سر برہنہ دیار بدیار پھرایا گیا، کس طریقے سے سید سجاد بیان کریں؟ ہم اور آپ بڑی ہی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں، سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں کہ سید سجاد 40 سال تک روتے رہے، لیکن کیا ہم نے تصور کیا ہے، سوچا ہے کہ 40 سال کی مدت کیا ہوتی ہے؟ 40 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ کیسے امام سجاد رو رہے ہوں گے؟ جیسے ہی کوئی پانی آتا تھا، ایک مرتبہ سید سجاد گریہ کرنے لگ جاتے تھے، ہائے میرے لیے تو اتنا پانی میسر ہے، لیکن میرا مظلوم بابا کہ جس کی آنکھوں کے سامنے سے فرات بہتی رہی، اسے کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا۔ جب بھی کسی شیش ماہے بچے کو دیکھ لیتے، شیرخوار بچے کو دیکھتے، ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے، ہائے میرا علی اصغر، وہ تو اس سے بھی پیارا تھا، اس سے بھی کم سن تھا، اس کی کیا عمر تھی 3 بھال کا تیر کھانے کی۔ عزیزوں علی اصغر کو یاد کر کے رونے لگ جاتے۔ کبھی کسی جوان کو دیکھتے، جوانوں تمہاری جوانی سلامت رہے، جوانوں تم اپنے والدین کی خدمت کرنا، جوانوں اپنے باپ کے ڈھارس بننا، اپنے باپ کے آنکھوں کا نور بننا۔ ہاں میرے باپ کی آنکھوں کا نور علی اکبر تھا، اس کو تو مٹا دیا گیا۔ ایک مرتبہ امام کے ایک صحابی امام کے قریب آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں مولا کب تک گریہ کیجیے گا، مولا کب تک آنسو بہائیے گا، گھر سے باہر نکلیے، تھوڑا آپ کا دل بہل جائے گا۔ ایک مطلب ہمیں سجاد کہتے ہیں کہ جس کا بھرا گھر لٹ گیا ہو، وہ گوشہ نشینی اختیار نہ کرے گا تو کیا کرے گا، اس کا دل کیسے بہل سکتا ہے؟ پھر بھی اس نے اصرار کیا۔ امام آئے، آنے کے بعد امام کے جیسے ہی آنے کی خبر بازار میں آئی، سب نے جلدی جلدی اپنی اپنی دکانوں کو بند کر دیا، سب امام کے استقبال میں آ کر کے کھڑے ہو گئے، امام کے بوسہ لے رہے ہیں، امام کے قدموں کو چوم رہے ہیں، امام کی آبا کو اپنی آنکھوں سے لگا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بازار میں پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ میرا مولا سجاد شام کے بازار کا رخ کر کے کہتا ہے کہ ہاں یہ مدینے کے بازار کہ جہاں لوگ میرا احترام کرنے والے ہیں، جہاں لوگ میری تعظیم کرنے والے ہیں، لیکن ایک شام کا بازار تھا جہاں لوگ ہم پر آگ و لکڑیاں پھینک رہے تھے، کھولتا ہوا پانی ہمارے اوپر ڈال رہے تھے، ارے وہاں ہمارا احترام کوئی کرنے والا نہیں تھا، بلکہ منادی ندا دے رہا تھا یہ اولاد پیغمبر ہیں، یہی زینب و ام کلثوم ہے، ان پر جتنا ہو سکے اتنی مصیبتوں کو ڈھاؤ۔ الغرض امام سجاد نے جیسے ہی دیکھا کہ ساری عورتوں نے پردہ کر رکھا ہے، ساری عورتوں کے سر پر چادر سلامت ہے، ایک مرتبہ طلب کر کے کہتے ہیں یہ بتاؤ یہ پردہ تمہیں کہاں سے ملا، یہ پردہ تمہیں کس نے سکھایا؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ اے وقت کے امام ہے سید سجاد، یہ پردہ ہمیں آپ کے گھرانے سے ملا ہے، آپ کی پھوپھی نے ہمیں پردہ سکھایا ہے، آپ کے گھر والوں نے ہمیں پردے میں رہنا سکھایا ہے۔ ایک مرتبہ سر کو پیٹ کر کے کہتے ہیں ارے جنہیں پردہ سکھایا گیا ہو، ہم لوگوں نے سارے عالم کو، سارے مسلمانوں کو پردہ کرنا سکھایا ہو، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ہمیں بے پردہ دیار بدیار گھمایا جانے لگا، کوئی ہم پر چادر کرنے والا نہیں تھا۔ الغرض امام آگے بڑھے،
امام کا آگے بڑھنا تھا کہ ایک قصاب قریب آیا. آنے کے بعد امام کے قدموں کا بوسہ لے لیا. امام نے اس سے پوچھا کون ہو تم, کیا کرتے ہو؟ تو امام سے اس نے سوال کا جواب دیا میں قصاب ہوں, فلاں مقام پر میری دکان ہے. ایک مرتبہ امام نے پوچھا یہ بتاؤ جانوروں کو ذبح کرنے کے شرائط جانتے ہو؟ وہ سمجھا کہ امام میرا امتحان لے رہے ہیں. اس نے برجستہ کہا مولا بالکل میں جانتا ہوں جانوروں کو ذبح کرنے کا کیا احکام ہوتا ہے. ایک مرتبہ امام سجاد کہتے ہیں بتاؤ ذرا جانوروں کو ذبح کرنے کی کیا شرائط ہوتی ہے؟ اس نے ایک مرتبہ کہا کہ مولا جانوروں کو ذبح کرنے کی سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ ہم اسے پانی پلا دیا کرتے ہیں. امام نے کہا اچھا دوسری شرط بتاؤ. اس نے 4 شرطیں بتائیں. امام نے کہا اچھا دوسری شرط بتاؤ. اس نے کہا مولا جب ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے کے بعد ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا جانور اسے دیکھ تو نہیں رہا ہے. کہا اچھا اب تیسری شرط بتاؤ. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ تیسری شرط یہ ہے کہ جب ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو سامنے کی جانب سے ذبح کرتے ہیں تاکہ گردن کٹتے وقت جانور کو تکلیف نہ ہو. کہا اچھا چوتھی شرط کیا ہے؟ ایک مرتبہ چوتھی شرط بیان کی. کہا کہ جانوروں کو ذبح کرنے کا جو چھری ہوتی ہے جو اوزار ہوتا ہے اسے ہم تیز رکھتے ہیں, اس میں ہم دھار رکھتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کند ہو اور جانور جو ذبح ہو رہا ہو اسے تکلیف ہو. ایک مرتبہ ساری شرائطیں سننے کے بعد امام سجاد نے کربلا کا رخ کیا. بابا یہ دیکھو یہ تمہاری سکھائی ہوئی شرائطیں ہیں, یہ سب جان رہے ہیں کہ جانوروں کو کیسے ذبح کیا جائے گا, لیکن بابا دیکھو اس نے بتایا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اسے پانی پلا دیا جاتا ہے. لیکن اے بابا تم کتنے مظلوم تھے کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے پورا دریا بہتا رہا, کوئی تمہیں پانی پلانے والا نہیں تھا. بابا اس نے دوسری شرط بتائی ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو کوئی دوسرے جانور کو سامنے نہیں لایا جاتا. اے بابا 70 قدم کے فاصلے سے تمہاری مظلوم بہن تمہیں ایک نہیں 14 ضربوں میں ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی. اے بابا اس نے تیسری شرط کو بتایا کہ جب ذبح کیا جاتا ہے جانور کو سامنے کی جانب سے ذبح کیا جاتا ہے, لیکن بابا تمہیں سامنے کی جانب سے نہیں بلکہ بابا شند نے تمہارے بالوں کو پکڑا, پشت کی جانب سے ایک نہیں 2 نہیں بلکہ 13 ضربوں میں تمہاری گردن کو کاٹا. بابا اس نے آخری شرط بتائی ہے کہ بابا جب بھی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے جانور کے ذبح کرنے کے اوزار کو اس کی چھری کو تیز رکھا جاتا ہے. لیکن بابا تم اتنے مظلوم تھے کہ بابا تم کو ذبح کرنے والی چھری کند تھی اور اس انداز میں کند تھی کہ جب شم تمہاری گردن پر چھری چلا رہا تھا تو اے میرے بابا ہڈیوں سے چھری کے ٹکرانے کی آواز خیمے میں تیری بہن زینب سن رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی, ہائے میرا مظلوم بھیا, ہائے میرا پیاسا بھیا, ہائے میرا زخموں سے چور بھیا. کہ اس کے سر کو تن سے جدا تو کیا گیا اور صرف تن سے جدا نہ کیا گیا بلکہ نوکے نیزہ پر بلند کر کے بے احترامی بھی کی گئی. میں اسی مصائب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں اپنی تیسری مہمان انجمن جو کہ اپنے نوخانی کے انداز سے پوری ہندوستان میں مشہور ہے, میں گزارش کر رہا ہوں اپنے مہمان انجمن حیدری کشمیر کے ممبران سے کہ وہ اپنے ماتمی دستے کے ساتھ اپنے نوخانوں کے بازوؤں کے ساتھ ڈیش پر تشریف لیں اور نوخانی اور سینہ زنی کے فرائض کو انجام دیں. یہ لائیو پروگرام طرح طرح کے یوٹیوب چینل پر شائع ہو رہا ہے کہ جس میں ہر پلہ زرداریہ مارٹ, گراف ایجنسی لکھنؤ, حسن ویڈیو قاضی سرائے و قازمین آفیشیل کے یوٹیوب چینل پر یہ سارا کا سارا پروگرام نشر کیا جا رہا ہے. جو بھی دور دراز مومنین موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے ماتمی دستے کے ساتھ آپ کے روبرو ہے ہمارے مہمان انجمن حیدری کشمیر. یہ انجمن یہاں پر
नोहे पेश करेगी। उसके बाद इंशाअल्लाह हमारी दूसरी मेहमान अंजुमन नोह खानी व सीना जनी के लिए आमादा रहेगी। मेरी गुजारिश है अंजुमन हैदरी के मेंबरान से कि वो सदाए मातम के साथ जुलूस में शामिल है। मातम हौसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरी नमाज असर पर इबादतों को नाज है, मेरे शहीद बेखता शहादतों को नाज है। सुना गया है जो सिना की नोक पर, कुरान की उन आयतों को नाज है। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको सरज़मीन कश्मीर की तरफ से सलाम, हम सब की तरफ से सलाम। ये जो मैंने कलाम पढ़ा इसको नोह की शक्ल में आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। मुलाहिज़ा फरमाएं। छोड़ कर लहद को फातिमा रो के दे रही है ये सदा। को फातिमा रो के दे रही है ये सदा। रसूल पाक है, खून रो रहे हैं मुर्तज़ा। रसूल पाक है, खून रो रहे हैं मुर्तज़ा। अंधेरी रात में जगह जगह कटा कटा बदन मिला मगर न तेरा सर मिला। ढूंढती फिरी अंधेरी रात में जगह जगह कटा कटा बदन मिला मगर न तेरा सर मिला। तरफ तरफ सदा है बा मुहम्मदा, शहीद हो गया हुसैन आपका। अज़ब है करबला हुसैन या हुसैन, ऐ साहिबे किसा हुसैन या हुसैन, ऐ शान हज़रत हुसैन या हुसैन, जमाल मुस्तफा हुसैन या हुसैन, कमाल मुर्तज़ा हुसैन या हुसैन। तरफ तरफ सदा है बा मुहम्मदा, शहीद हो गया हुसैन आपका। किसने तुझ पे ये सितम किया, किसने खून में बहा दिया। आ मेरे हुसैन लौट आ, शाम हो गई। तुझ मुस्तफा सवार है, मगर यहाँ गरीब बेकफन है बेदयार है। तू शान
किबरिया है दोष मुस्तफा सवार है, मगर यहाँ गरीब बेकफन है बेदयार है। उठो मेरे हुसैन तेरी गरीब माँ, करबला में तेरी सोगवार है। भटक रही हूँ मैं कहाँ कहाँ, मेरा करार चैन लुट गया। आ मेरे हुसैन लौट आ, शाम हो गई। हुसैन तेरा गम ये तेरा दर्द किस तरह सहूं, तुझे गरीब नैनवा की शाह अंबिया कहूँ। हुसैन तेरा गम ये तेरा दर्द किस तरह सहूं, तुझे गरीब नैनवा की शाह अंबिया कहूँ। अजल की नींद सो गए हो खाक पर, मैं लहद में कैसे चैन से रहूं। फलक है अश्क बार, हुसैन या हुसैन, अली है दिल फिगार, हुसैन या हुसैन, शाह नामदार, हुसैन या हुसैन, नबी की यादगार, हुसैन या हुसैन, इमाम ज़ी वकार, हुसैन या हुसैन। दर्द से लहू लहू हुआ, खुल्द में जिगर रसूल का। आ मेरे हुसैन लौट आ, शाम हो गई। तेरी नमाज असर पर इबादतों को नाज है, मेरे शहीद बेखता शहादतों को नाज है। तेरी नमाज असर पर इबादतों को नाज है, मेरे शहीद बेखता शहादतों को नाज है। सुना गया है जासना की नोक पर, कुरान की उन आयतों को नाज है। लुटा है कारवां जले जले ख़याम है, नबी का घर उजड़ गया है शाद अहल शाम है। लुटा लुटा है कारवां जले जले ख़याम है, नबी का घर उजड़ गया है शाद अहल शाम है। असीर हो गई रसूल ज़ादिया, जुबान जुबान पर सदाए शाम है। बंदा बंदा गला सजाद का, अली की लाडली है बेरिदा। आ मेरे हुसैन लौट आ, शाम हो गई। बहा बहा के अश्क कह रहे हैं सारे अंबिया, सलाम ला खलील आदम कलील नूह का। बहा बहा के अश्क कह रहे हैं सारे अंबिया, सलाम ला खलील आदम कलील नूह का। सलाम कह रही है अर्ज करबला, सलाम कह रही है नहर अलकमा। मौल के जिना हुसैन या हुसैन, सरवरे जमा, हुसैन या हुसैन, रश के लामका, हुसैन या हुसैन, फक्र दो जहां, हुसैन या हुसैन, आयत कुरान, हुसैन या हुसैन। सलाम कह रही है अर्ज करबला, सलाम कह रही है नहर अलकमा। मगर मेरे हुसैन से सदा, हुसैन या हुसैन
زینب مزتر بابا شام ہوئی تنہا زینب مزتر بنت علی روتی ہے کھلے سر بابا بابا شام ہوئی ہے بنت علی روتی ہے کھلے سر بابا بابا شام ہوئی زینب اجڑ گئی ہے کربلا میں آ کر زینب اجڑ گئی ہے کربلا میں آ کر پردیس میں لٹا گئے قاسم رہا نہ اکبر عباس باوفا بھی مارا گیا نہیں ڈھونڈ رہی ہوں قبر اصغر بابا بابا شام ہوئی ہے ڈھونڈ رہی ہوں قبر اصغر بابا بابا شام ہوئی افسوس ظالموں نے خون نبی بہایا افسوس ظالموں نے خون نبی بہایا کاٹا گیا حسین کا سوکھا گلا خدایا شام گروں نے زہرا کو بھی اڑایا شمر کا خنجر تھا گلے پر بابا بابا شام ہوئی ہے شمر کا خنجر تھا جو گلے پر بابا بابا شام ہوئی اب کسے پکارے کوئی نہیں بچا ہے زینب کسے پکارے کوئی نہیں بچا ہے ایک آخری نشانی بیمار کربلا ہے بائی حسین کا سر نیزے پہ رو رہا ہے زہرا کا ویران ہوا گر بابا بابا شام ہوئی ہے زہرا کا ویران ہوا گر بابا بابا شام ہوئی بے سر بدن سے لپٹی روتی رہی سکینہ بے سر بدن سے لپٹی روتی رہی سکینہ بابا اٹھو ہمارا مشکل ہوا ہے جینا آیا ہے شمر لے کر ہاتھوں میں تازیانہ ہوئے تماچے ماں
ستمگر بابا بابا شام ہوئی ہائے تماچے مارے ستمگر بابا بابا شام ہوئی بنت علی روتی ہے کھلے سر بابا بابا شام ہوئی تنہا ہے شام غم ہے غازی نہر سے آؤ اے با وفا ہمارے زور علی دکھاؤ تم شیر کربلا چادر میری بچاؤ دیکھو یہ مظلومی آ کر بابا بابا شام ہوئی ہے دیکھو یہ مظلومی آ کر بابا بابا شام ہوئی بنت علی روتی ہے کھلے سر بابا بابا شام ہوئی بابا بابا شام ہوئی یا حسین یا ماشاءاللہ آپ کے روبرو تھی ہمارے مہمان انجمن حیدریہ کشمیر. میری گزارش ہے تمام کے تمام ممبران سے، تمام زائرین سے، مقامی انجمن حسن حسینی و دیگر انجمن حیامات میں جو کوئی بھی اگر اپنی ضروریات سے فارغ ہو چکے ہیں تو برائے کرم تشریف لیں. دوران جلوس ایک نقابت ہوگی کہ جس کے فرائض کو انجام دیں گے عالم شہرت یافتہ علی جناب مولانا شاہد عباس صاحب قبلہ جو کہ تشریف لا چکے ہیں. عزیزان محترم، بانیان جلوس نے اپنے اپنے لحاظ سے جس طریقے سے بھی ہو سکتا تھا اس طریقے سے زینب کو بوسہ دینے کا اہتمام کیا ہے. لیکن ذرا سوچیں، ذرا بتائیں، زینب روئے تو آخر کس کس کو روئے؟ ہر گھر میں انتقال ہوتا ہے، سارے محلے والے، گاؤں والے، گلی والے، عزیز و اقربا، رشتہ دار سارے کے سارے آ کر کے اس ایک مرنے والے کو پوسا دیتے ہیں. لیکن ذرا سوچئے یہ پوسا دینے کا چلن جس کے گھر سے چلا ہو، کیا وہ یہ نہیں چاہتا ہوگا، کیا وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا ہوگا کہ لوگ آئیں اس کو بھی آ کر کے پوسا دیں؟ ہاں، پوسا دیا گیا زینب کو، لیکن انداز بدل کر کے پوسا دیا گیا. پہلے پوسا دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کو، شہید ہو جانے والے کا نام لے کر کے گلے سے لگایا جاتا ہے، رویا جاتا ہے. لیکن زینب کو اس کے بھائی کا پوسا دیا گیا تو حسین کا نام لیا جاتا تھا، گلے نہیں لگایا جاتا تھا، تازیانے مار دیے جاتے تھے. عزیزان محترم، زینب کو اس انداز میں اس کے بھائی کا پوسا دیا گیا. سکینہ اگر اپنے بابا کو رونا چاہتی تو لوگ آ کر کے یتیموں کو دلاسا دینے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے سر پر پھیرا جاتا تھا. لیکن سکینہ کو اس کے بابا کا پوسا اس انداز میں دیا گیا کہ جو کوئی بھی آتا سکینہ کے رخساروں پر تماچے مار دیتا، کہتا لو اپنے بابا پر رونا چاہتی ہو، لو مجھ سے تماچے کھا لو، اب اپنے بابا کے دیا کر. عزیزان محترم، زینب کس کس پر ہوئے، سکینہ کس کس پر ہوئے؟ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حسین کے چاہنے والے، حسین کے ماتمدار، حسین کے شیعہ، عزیزان محترم، حسین پر آنسو بہائیں، حسین پر گریہ کریں. دوستوں، بڑے بھائیوں، بزرگوں، تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر تم خلق ہوئے ہو حسین کے جوانوں پر رونے کے لیے تو جوانوں علی اکبر کا ماتم کرنا. اے ضعیفوں، تم خلق کے ہوئے ہو حسین کے بوڑھوں پر آنسو بہانے کے لیے تو آؤ تم حسین کے بوڑھوں پر آنسو بہاؤ. اے بچوں، اے سیدانیوں، اے میری ماں بہنوں، تم خلق ہوئی ہو زینب کی چادر پہ گریہ کرنے کے لیے. ہاں، اپنی چادر پر رعایت کرتے ہوئے، ہاں
आओ ज़ैनब की चादर का पोसा दो। अज़ादारों, अभी आपके सामने नकाबत के फ़राइज़ को अंजाम देंगे। मौलाना शारिफ साहब के जिसमें ताबूत की शबी होगी, गहवारा होगा, अलम होगा, ये सारी की सारी कैसी चीज़ें हैं? ये वही चीज़ों की शबी है। हम ये बताना चाहते हैं, ए हुसैन, आपका जनाजा उठाने वाला कोई न था, लेकिन हाँ, हम ये आज़ादार आपके सामने मौजूद है। आपका जनाजा तो ना उठा सके, लेकिन हाँ, आपके शबी ताबूत को अपने कांधों पर उठाए हुए हैं। आप एहतबाब, आपके बच्चे का गहवारा जला दिया गया, लेकिन हाँ, आज ये आज़ादार आपके बच्चे की गहवारे की शबी बना करके उसे बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उसको बोसा दे रहे हैं। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, मेरी गुजारिश है कि जो भी हज़रात दूर दराज तशरीफ़ फरमा है, बड़ा करम तशरीफ़ ले आए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़े एहतराम के साथ खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना शाही अब्बास भाई साहब अल्लाह की खिदमत में कि वो आएँ और नकाबत के फ़राइज़ को अंजाम दें। नकाबत के फ़ौरनी बाद मेरी गुजारिश रहेगी अंजुमन हैदरिया मनियार सुल्तानपुर के मेंबरान से कि वो नकाबत के फ़ौरन बाद नौखानी व सीना ज़नी के फ़राइज़ के लिए आमादा रहें। मेरी गुजारिश है जो भी हमारी मेहमान अंजुमन यहाँ तशरीफ़ लाई हैं दूर दराज से कि वो भी, और जो भी ज़ायरीन यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएं, बराए करम अगर अपनी अपनी ज़रूरियात से फारिग हो चुके हैं तो बराए करम शामिल जुलूस हो जाए। नकाबत के फ़राइज़ को अंजाम देने जा रहे हैं अली जनाब मौलाना शारिफ अब्बास साहब। और नकाबत के फ़ौरन बाद आमादा रहे हमारी चौथी मेहमान अंजुमन हैदरिया मनियापुर सुल्तानपुर। अभी फ़ौरन नकाबत नहीं होगी। गुजारिश है अंजुमन हैदरिया मनियापुर के मेंबरान से, जैसा कि अभी मुझे हुक्म हुआ कि पहले ये अंजुमन हैदरिया मनियापुर जहाँ एक नौहा पेश करेगी, उसके बाद इंशाअल्लाह नकाबत के फ़राइज़ को अंजाम देंगे मौलाना शारिफ अब्बास साहब। मेरी गुजारिश है अंजुमन हैदरिया मनियापुर के मेंबरान से और मातमी दस्ते से कि अगर तशरीफ़ ला चुके हों, मेरी आवाज़ उनके अज़ान आलिया तक पहुँच रही हो, तो बराए करम जुलूस में शामिल हो जाएँ। इस मुकाम पर उन्हें एक नौहा पेश करना है, उसके बाद इंशाअल्लाह नकाबत के फ़राइज़ को अंजाम देंगे। मौलाना ये जुलूस, ये मजलिस, ये मातम, ये अज़ादारी, ये पुरसा, अज़ीज़ान मोहतरम, ये हम किसी और चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं, हम किसी दुनिया वालों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। या हम ये मातमदारी, हम ये नौहा खानी, हम ये सारे के सारी चीज़ों को जो यहाँ पर सरंजाम दे रहे हैं, उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है। और वो मकसद क्या है? वो मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि फ़ातिमा ज़हरा हमसे राज़ी हो जाएं, रसूल इस्लाम हमसे राज़ी हो जाएं। जैसा कि ये बताया गया है, शहज़ादी हर अज़ादार के पास आती हैं, आकर के ये कहा करती हैं कि हमको मेरे हुसैन के ज़ख्मों का मरहम अता कर दो, हम तुमसे कुछ नहीं चाहते हैं, हमें बस इतना चाहिए है कि तुम चंद क़तरात आंसुओं को मेरे हवाले कर दो, ताकि हम उन आंसुओं को अपने हुसैन के ज़ख्मों पर लगाऊंगा, मैं अपने हुसैन के ज़ख्मों पर लगाऊंगी। किसी भी मख्तल ने, किसी भी तारीख़ ने एक प्रॉपरली नहीं लिख रखा है कि हुसैन के बदन पर कितने ज़ख्म थे, किसी तारीख़ ने नहीं बताया अज़ान मोहतरम के हुसैन के बदन में कितने तीर लगे थे, हुसैन का बदन कितना ज़ख्मी था, हुसैन का कितना खून बदन से निकल गया। लिहाजा बानियाने जुलूस, बानियाने मजलिस ने बस ये एहतमाम कर रखा है कि जितना हो सके उतना मोमिनीन गिरिया कर लें और शहज़ादी को उनके लाल के ज़ख्मों का मरहम अता कर सकें। इस शहीदी शहज़ादी के लाल पर उनके ज़ख्मों का मरहम अता करने के लिए आमादा हो चुकी है हमारी चौथी मेहमान अंजुमन हैदरिया मनियापुर सुल्तानपुर के, जिसके साहिब बयास वो मातमी दस्ता अपने नौहा खानी व मातम के अंदाज से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। मेरी गुजारिश है अंजुमन के मेंबरान से कि वो सदा मातम के साथ और एक नौहे के साथ इस मुकाम पर जुलूस में शामिल हो। मातम हुसैन
मैं एक नोहा तमहीद के तौर पर पेश करने चल रहा हूँ। तसव्वुर करें कि मोमिन कड़ियल जवान के हवाले से नोहा है, तसव्वुर शर्त है, पेश करने चल रहा हूँ। जब से
जब सी नए अकबर में बरछी नजर आएगी लैला मर जाएगी जब तसव्वुर करें मोमिन ये एक ना बड़ा सदमा माँ के से उठाएगी लैला मर जाएगी जब हाँ मोमिन तसव्वुर करें कि बन जाए जब सीने अकबर में बरछी नजर आएगी लैला मर जाएगी जब ये इतना बड़ा सदमा माँ के से उठाएगी लैला मर जाएगी जब औलाद वाले तसव्वुर बेजान मोहम्मद की तस्वीर न ले जाओ बेजान मोहम्मद की तस्वीर न ले जाओ खेमे में जनाजे को शबीर न ले जाओ ये खून में भरी सूरत माँ देख न पाएगी लैला मर जाएगी औलाद वालों का तसव्वुर करो
حجرے میں کبھی جا کر مسند تیری چومے گی تصویر نگاہوں میں اکبر تیری گھومے گی تصویر نگاہوں میں اکبر تیری گھومے گی آواز اذانوں کی کانوں میں جب آئے گی لیلا مر جائے گی جب سینہ اکبر میں رات تصور کریں وہ مائیں اس کو تصور کریں جن کے پاس جوان اولادیں موجود ہوں ہم شکل پیغمبر ہم شکل پیغمبر کی زلفوں کو سنوارے گی لاش علی اکبر پر رو رو کے پکارے گی لاش علی اکبر پر رو رو کے پکارے گی اے لال میرے اٹھ جا مادھو لا بنائے گی لیلا مر جائے گی جب سینہ اکبر میں مرچی نظر آئے گی لیلا مر جائے گی کچھ بال میرے دل پر اتنا تو ترس کھا لے کچھ بال میرے دل پر اتنا تو ترس کھا لے سوچا بھی نہ تھا مانے 18 برس والے سوچا بھی نہ تھا مانے 18 برس والے ہاتھوں میں تیرے مہندی خود موت لگائے گی لیلا مر جائے گی جب سینہ اکبر میں مرچی نظر آئے گی لیلا مر جائے گی لاشا تو اٹھا لیں گے مشکل سے شہ والا لاشا تو اٹھا لیں گے مشکل سے شہ والا لے جائیں گے
جب لاش اکبر کو لاتے ہوئے دیکھے گی، زینب در خیمہ پر جا اپنی گوائے گی، لیلا مر جائے گی، جب تصور کریں مقتے کے بعد اختر یہی کہتی تھی مالا شپا اکبر کی، کیوں تو نہیں بیٹا آواز پمادر کی، رہ کہ یہ خاموشی دل کو تڑپائے گی، لیلا مر جائے گی، جب سینہ اکبر برچی نظر آئے گی، لیلا مر جائے گی، یہ ایک نہ بڑا صدمہ ماں سے اٹھائے گی، لیلا مر جائے گی، مصروف عبادت بھی آپ کے سامنے آپ کے مہمان جمن انہوں نے حیدریہ منجان گلستان کو میری گزارش ہے کہ جو میں نے حیدریہ کی مہمان سے وہ بھی تشریف رکھیں، بس 10 منٹ کی نماز اور تقریر ہوگی کہ جس کو آپ آئیں گے محدث الاسلام سیدی اہل بیت علیہ السلام مولانا شاہد عباس صاحب سنگا، اس کے بعد اسی مقام پر جو ہے حیدریہ ایک سماعت کرے گی، اس کے بعد ہماری اگلی مہمان ملت جو نے عباسیہ پیدا ہونے والی میری گزارش ہے تمام مومنین سے اور جو بھی انجمن عام آدمی تشریف لائیں گے برائے کرم مقام محمد وسیلہ صحیح کو تشریف لیں، یہاں پر تقریر ہونے والی کہ جس کو خیر انجام دینے جا رہے ہیں سبھی اہل بیت علیہ جناب مولانا شاہد عباس صاحب اللہ مومنین سے گزارش ہے کہ یہاں پر تشریف رکھیں۔ رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला नबील मक्कील मदनील क़रशील ग़रबील उम्मील बतहील हाशिमी सय्यदना व नबीना व शफीना व हबीबी क़ुलूबिना व तबीबी नुफूसिना व मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसनी वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व सखावतिहिम व अज़मतिहिम व अतशिहिम व महाफिलिहिम व मजालिसिहिम व ज़िक्रिहिम व हक़्क़िहिम व बयानिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन ला तबरदु अबदा। एक सलवात पढ़ ले आप तमामी हजरात। हजरत गिरामी कद्र अज़ादारान हुसैन मज़लूम करबला मातमदारान गाजी अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अजीज़ो, एक सुबह से आप हजरात सफ़े अज़ा में बिहम्दिल्लाह मसरूफ़ है और सिलसिले नोहा खानी और सीना ज़नी जारी और सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो मंजिल है कि जब आप हजरात की नज़रों के सामने कुछ तबर्रुकात की ज़ियारत मकसूद है और वो तबर्रुकात की बरामदगी है, लिहाजा मैं तमाम आई हुई अंजुमन-हाय मातमी की खिदमत में दस्तबदस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए करम इस फर्श अज़ा पर चंद लम्हे के लिए आ जाएं, ताकि हम सब उन हस्तियों को आज कांधा दे दें कि जिनको करबला में कोई कांधा देने वाला नहीं था। यकीनन ये नकाबत सिर्फ़ और सिर्फ चंद लफ्ज़ों की ही मोहताज है, बाकी तो सिर्फ एहसास है। दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। एक तो ये कि आप हजरात को मालूम है और इत्तला भी होगी कि यहाँ कुरान अंदाज़ी के लिए, ज़ियारत करबला के लिए कुरान अंदाज़ी हो रही है, लिहाजा आप तमाम हजरात अपनी अपने टोकन और पर्चियाँ ले लें, मगर शर्त यह है कि ठीक 5 बजे कुरान अंदाज़ी की जाएगी और जो शख्स जिसका भी नाम आएगा उसकी मौजूदगी मशरूत है, वो शख्स उस वक्त 5 बजे मौजूद रहे तो उसका नाम शामिल हाल होगा। दूसरा एक ऐलान और भी है मेरे भाई चांद साहब की तरफ से, वो ऐलान जुलूस अशरे सानी के उन्वान से इमाम बाड़ा वक्फ हयात नगर सुल्तानपुर में 8 सितंबर बरोज़ इतवार 9 बजे सुबह होगा, जिसमें नदीम ज़ैनपुरी साहब की निज़ामत होगी, हकीर की नकाबत होगी, खिताबत मौलाना मोहम्मद हुसैनी साहब की होगी। अंजुमन अब्बासिया फैज़ाबाद सरौली की अब्बासिया अंजुमन सरौली सुल्तानपुर, ज़ीनतुल अज़ा अंजुमन बाराबंकी अज़ाए हुसैन अंजुमन सरौली सुल्तानपुर, अंजुमन पंजतनी तुराब खानी सुल्तानपुर और अंजुमन असगरिया वक्फ इमाम बाड़ा हयात नगर सुल्तानपुर, ये तमाम अंजुमन हाय मातमी शामिल हो रही हैं। इंशाअल्लाह तफसीली ऐलानात जो भी होंगे मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। आपसे गुजारिश एक दफ़ा और सलावात पढ़ लें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आपकी खिदमत में इस वक्त पैगम्बर इस्लाम की मशहूर ज़माना हदीस को उन्वान बनाया कि जिसमें कायनात का पैगम्बर ऐलान कर रहा है, बेशक क़त्ल हुसैन की हरारत मोमिनीन के दिलों पर ऐसी है कि जो सुबह क़यामत तक सर्द होने वाली नहीं है। इसका मतलब साफ है कि क़यामत आ जाएगी मगर हरारत अज़ा बाकी की बाकी रहेगी। ये हरारत अज़ा है कि आज इतनी गर्मी में दूर दराज से मोमिनीन अंजुमन हाय मातमी, न उम्र की कैद है न सिनो साल की कैद है, सारा ज़माना जहाँ मौका मिल रहा है अज़ाए इमाम हुसैन में मुनहमिक है।
یہ عزائے امام حسین کی حرارت ہے کہ کیا پیر ہو کیا کلاں، کیا بوڑھے ہو کیا جوان، کیا بچے اور کیا بوڑھے، کیا مائیں اور کیا بہنیں، کیا مرد اور کیا عورت، سب کے سب آج امام حسین کے غم میں منہمک ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اتنی گرمی میں جہاں انسان تنہا سفر نہیں کر سکتا ہے، وہاں ہماری مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو آغوش میں لیے ہوئے چلی جا رہی ہیں۔ میں رات میرٹھ میں تھا، لیکن ابھی صبح جب میں یہاں آیا تو میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا عورتیں جوق در جوق اس جلوس میں آ رہی ہیں۔ دل ہوا کہ اور پوچھا جائے کہاں جا رہی ہو، تو شاید ان کا یہی جواب آتا، آپ کو نہیں پتا ہم فاطمہ کے لال کو رونے جا رہے ہیں۔ کیوں رونے جا رہی ہو؟ کیا ان کو رونے والے نہیں تھے؟ کہ نہیں، رونے والے تو تھے، مگر جب وہ رونا چاہتے تھے تو کوئی تماچے لگاتا تھا، کوئی زیانے مارتا تھا۔ عزادارو سجاد کو یہی قلت تو کھا گیا شام تک، رو رو کے سجاد اپنی بہن سکینہ سے کہتے رہے، بہن بابا یاد آئے تو چیخ کے نہ رونا، اس لیے کہ تم رو گے تو ظالم تمہیں تماچے مارے گا، تم تڑپو گی تو مارے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے۔ بس 2-3 فقرے سن لیں، میں آغاز مصائب کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، آج اس قاضی سرائے کی بستی میں، آج اس مقام پر کربلا کے انہی غریبوں کا چہلم منایا جا رہا ہے۔ آپ کے بہت سے امام قتل ہوئے ہیں، سب شہید ہوئے ہیں، آپ سب کا چہلم کیوں نہیں مناتے؟ یہ حسین ہی کا چہلم کیوں منایا جاتا ہے؟ تو نوجوانوں، اس کا یہی جواب ہے کہ اس لیے مناتے ان کا چہلم کیونکہ ان کا چہلم منایا نہ جا سکا۔ ہمارا کوئی عزیز مرتا ہے، شان سے اس کا چہلم ہوتا ہے، لیکن جب کربلا کا غریب مارا گیا تو اس کا چہلم منایا نہ جا سکا۔ پوچھو کیوں؟ کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ بیمار بیٹا تھا مگر ہاتھوں میں ہتکڑی تھی، پیروں میں بیڑی تھی، کمر میں لنگر تھا، گلے میں توقے خاردار تھا۔ ارے گھر والے تھے مگر ہاتھ پسے گردن بدے تھے، بہنیں تھی تو ناقاؤں پہ سوار تھی، بیٹیاں تھی تو گلے میں رسن تھی۔ ارے وہ اپنے بابا کا چہلم کیسے مناتے جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام؟ اجرکم اللہ۔ ان کی تشہیر ہو رہی تھی، اس لیے ان کا چہلم نہ ہو سکا۔ اسی غریب کا چہلم آج گاؤں گاؤں، بستی بستی، قریہ قریہ منایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ یہاں اتنی سی تعداد میں منا رہے ہو، آج کربلا پہ نظر دیکھو کتنے زائر حسین کا چہلم کرنے پہنچ گئے۔ خدا آپ تمام حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو دعائیں لے کے میرے بھائیوں آئے ہو، مادر امام حسین آپ کی دعا قبول کرے۔ شہزادی زہرا آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دے۔ کئی دن سے جوانوں اسی اہتمام، اسی عزا کے اہتمام میں لگے ہوئے ہونا، آؤ میں یہی سے آغاز کر رہا ہوں، اس لیے کہ اب تبرکات کے آنے کا وقت ہے۔ بالکل وقت نہیں لوں گا، مجھے بتایا گیا سب سے پہلے تبرکات میں جو نعمت آنے والی ہے، پتہ ہے اس نعمت کا نام ہے علم مبارک حضرت ابوالفضل العباس۔ ایک جملہ سنو، سرکار کے جہاں بڑے القاب ہیں، وہاں میرے مولا کا چھوٹے حضرت کا ایک لقب ہے باب الحوائج۔ ایک سوچتا ہوں کہ ایک واقعہ پڑھ دوں، ایک معجزہ پڑھ دوں، اسی معجزے پر میرے آقا کا علم آئے گا۔ سنو گے معجزہ؟ صاحب مالیوس سبتین نے عجیب معجزہ لکھا ہے۔ نوجوانوں، آج سب کے پاس پیسے ہیں، دولت ہے، پکے مکان ہیں، زندگی جینے کے تمام تر اسباب ہیں، لیکن پتہ ہے یہ عزاداری کل غربت کے بھی دنوں میں ہوتی تھی۔ ایسے ہوتی تھی کہ بیٹے بیچے جاتے تھے، عزاداری ہوتی تھی، بچے قتل ہو جاتے تھے، عزاداری ہوتی تھی۔ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ صاحب مالیوس سبتین لکھتے ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ ایک شہر میں ایک مرد و زن رہتے تھے، میاں و بیوی رہتے تھے، مگر تھے حسین کے عزادار۔ جب جب محرم کا چاند فلک سیاہ پر نمودار ہوتا تھا، اس گھر کا دستور یہ تھا کہ وہ اپنے گھر میں حسین کا عزا خانہ آراستہ کرتا تھا اور پھر مجلس امام حسین کا فرش بچھاتا تھا۔ اطراف و جوانب کے لوگوں کو بلا کے کہتا تھا، آؤ ہمارے گھر میں حسین کی ماں کو پرسہ دینے کا اہتمام ہے۔ خالی لوگ مجلس نہیں آتے تھے، جب مجلس سے جاتے تھے تو مومنین کے لیے نظر مولا کا اہتمام ہوتا تھا، لوگ کھانا کھا کے جاتے تھے۔ اس زمانے کا ظالم بادشاہ تھا،
اس کے خفیہ جاسوس نے آ کے بتایا کہ اگر ایسے ہی مجلس حسین ہوتی رہی تو تیرا تخت پلٹ جائے گا. لوگ عزاداری حسین سے منہمک ہو رہے ہیں. اس قدر لوگ امپریس ہو رہے ہیں کہ لوگ شیعہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. عزادارو، اس نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہ کچھ سوچو. اس نے کہا آج شبخون مارو، رات آئے تو گھر لوٹو. سنو، رات آئی، اس مرد مومن کا گھر لوٹ لیا گیا. پتا ہے جب گھر لوٹ لیا گیا تو وہ فیملی اتنی غریب ہو گئی کہ اگر دن کو کھاتی تو رات کی خبر نہ ہوتی، رات کو کھا لیتے تو دن کا پتہ نہ ہوتا. غربت و افلاس میں زندگی گزر رہی تھی. مگر عزاداروں، ابھی سال پورا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ پھر محرم کا چاند نکلا. ایک مرتبہ مومنہ کا دل بے قرار ہوا. شوہر کے پاس آ کے کہتی للہ اتنا بتاؤ، کیا اس دفعہ حسین کی ماں ہمارے گھر میں نہ آئیں گی؟ بھئی یہ کہنا تھا. شوہر ڈپٹ کے کہتا دیکھو اب ہمارے پاس دنیا میں کھونے کو کچھ بچا نہیں ہے. دل ملول ہو گیا. تھوڑی دیر بعد گھوم کے پھر شوہر کے پاس آئی. مومنہ تھی، عاشق حسین تھی، عزادار تھی. آ کے کہتی ہم غریب نہیں ہیں، ہم لٹ گئے تو کیا ہوا، ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم غریب نہیں ہے. کہا کیسے؟ کہ جسے اللہ جوان بیٹا دیے ہو وہ غریب نہیں ہوتا. سننا جوانوں، جسے اللہ جوان بیٹا دیے ہو وہ غریب نہیں ہوتا. ایک کام کرتے ہیں، ہم اپنے بچے کو بیچ دیں گے مگر امام حسین کی عزاداری کریں گے. شوہر خوش ہو کے کہتا ہے تو ماں تھی اس لیے میں تجھ سے کہہ نہیں پا رہا تھا، بڑی دیر سے میری بھی یہی تمنا تھی. تو گھر میں امام کی عزا کا اہتمام کر، میں پیسے کا انتظام کرتا ہوں. یہ کہہ کے بیٹے کی کلائی پہ ہاتھ رکھا اور بیٹے کو لے کے اس بازار میں آیا جہاں غلام بیچے جاتے تھے. بازار میں کھڑا ہو کے کہتا کوئی ہے جو مجھ سے میرا غلام خریدے؟ جب جب باپ بیٹے کو غلام کہتا تھا بیٹا سر جھکا لیتا تھا. جیسے ہی کہ کوئی ہے جو مجھ سے میرا غلام خریدے، بیٹا سر جھکا لیتا تھا. لیکن دیر ہو گئی، دوپہر ہو گئی، کوئی خریدار نہ آیا. شام ڈھلنے لگی، باپ کا دل ملول ہوا. ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا حسین مجھ سے جتنا بن پڑتا تھا میں نے کر لیا، مولا یا کوئی خریدار بھیجو یا کوئی انتظام کرو. سنیں گے آپ؟ دیر نہ گزری کیا دیکھتے ایک گھڑ سوار آئے ہیں. آگے کہتے بیٹے کی کیا قیمت ہے؟ باپ فوراً جھجلا کے کہتا نہ میرا بیٹا نہیں غلام ہے. گھڑ سوار کہتے مجھے خوب پتا ہے کہ یہ تیرا کون ہے، چل قیمت بتا دے. آنے والے نے قیمت پوچھی، باپ نے قیمت بتائی. گھڑ سوار نے قیمت دے دی، باپ پیسے لے کے چلا. انہوں نے آنے والے نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، لے کے چلے گئے. عزیزان گرامی، یہ پیسے پا کر اتنا خوش ہو گیا کہ لو اہتمام عزاداری ہوگی. یہ پیسے لے کے چلا. سب سے پہلے بازار سے ایک چھوٹا سا تازیہ حسین کا خریدا. آ کے اپنے سونے سے عزا خانے میں رکھ کے زوجہ سے کہتا ہے مجلس کا اعلان کر دو، اہتمام نظر و نیاز کر دو، مومنین کو بلا لو، اس لیے کہ آج ہم دل کھول کے حسین کی مجلس کریں گے. سنو، ہو گئی مجلس. مومنین نے نظر کھا لی، لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے. شوہر و زن حسین پہ لٹا کے سکون سے لیٹے. ابھی مرد و زن لیٹے تھے کہ اتنے میں کسی نے دق الباب کیا. آدھی رات تھی، ماں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا جوان بیٹا نظروں کے سامنے کھڑا ہے. فوراً دروازہ بند کر دیا اور چپے چپے کہہ رہی میرے لال تیرے باپ کو جلال آ جائے گا، واپس چلا جا. ارے مالک یہاں سے کیوں بھاگ آیا؟ تیرے مالک نے تجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اگر وہ پیسے لینے آیا تو ہم کہاں سے دیں گے؟ اس لیے کہ ہم نے حسین کی عزا پہ خرچ کر دیا. باپ نے باتیں سنی، اٹھ کے آیا بستر سے. آتے ہی دروازہ کھولا، بیٹے کے گریبان میں ہاتھ رکھا کہ واپس جا، واپس جا. یہ بتا کیا ہماری تربیت میں کوئی کمی تھی؟ کیوں مکان مالک کے ہاں، کیوں اپنے مالک کے ہاں سے بھاگ آیا؟
واپس چلا جا، اس لیے کہ اگر مالک پیسے لینے آئے گا تو ہم دے نہ پائیں گے۔ میں ایک مرتبہ کہا واپس جا۔ بیٹا چیخ کے ماں سے کہتا اماں تم تو ماں ہو، تم تو میری فریاد سنو۔ اماں میں بھاگ کے نہیں آیا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ میں یہ سننا تھا۔ ماں نے دوڑ کے کلائی پکڑ لی، آجا میرے لال۔ ماں نے بٹھایا، باپ پہلو میں بیٹھا۔ ماں پوچھتی میرے لال کیا تیرا مالک کریم ابن کریم تھا؟ کیا تیرے مالک کو پتا تھا کہ تو اس ماں کا اکلوتا بیٹا ہے؟ اللہ اکبر، اکلوتا بیٹا ہے؟ کہ اماں وہ کریم ابن کریم تھے۔ کہ بیٹا کیا ہوا، کیسے چھوڑا؟ باپ نے پوچھا ہاں میرے لال، کیسے چھوڑ دیا تیرے مالک نے، کیسے بھیج دیا تیرے مالک نے؟ کہ بابا آپ کو کیا بتاؤں، آپ تو مجھے بازار میں بیچ کے چلے گئے تھے، مگر جنہوں نے خریدا تھا وہ کریم ابن کریم تھے۔ وہ لے کے گئے، میں نے دیکھا ایک نور کا محل ہے، اس نور کے محل میں 2 نور کی کرسیاں لگی ہیں، ایک پہ وہ گھڑ سوار بیٹھ گئے اور بیٹھ کے میرے بازو پہ ہاتھ رکھ کے کہتے آ میرے لال میرے پہلو میں بیٹھ جا، آ میرے بیٹے میرے پہلو میں بیٹھ جا۔ اماں میں نے ہاتھ جوڑا، میں اٹھ کے کھڑا ہوا اور میں نے فوراً کہا نہیں آپ آقا ہیں میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں میں غلام ہوں، میں آپ کے پہلو میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اماں میرا یہ کہنا تھا، حضرت پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ لو عزادارو، اسی پہ چھوٹے حضرت کا عالم آئے گا۔ ماں نے منہ پہ تماچا مار کے کہا میرے لال پوچھا نہیں کہ حضرت کیوں رو رہے تھے؟ کہا اماں میں نے پوچھا تھا تو قیامت آ گئی۔ میں نے کہا آقا کیوں رو رہے؟ ارے کہا جب تو غلام ہو کے نا اپنے آپ کو غلام کہتا ہے تو مجھے میرا بھیا عباس زندگی بھر آقا و مولا کہا، کبھی بھائی نہ کہا۔ اے عزادارو، اسی باب الحوائج کا عالم مبارک ہے، گلے لگا لیجئے، بوسے دے دیجئے، اس لیے کہ آج یہ عالم آیا ہے۔ کل جب یہ عالم خیمے کی طرف آیا تھا، سکینہ عالم سے لپٹ کے اے چچا عباس کا شکوہ نہ کرو گے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ سنو گے؟ میں مصرے پڑھ دیتا ہوں۔ مقتل سے روتے پیٹتے گھر میں حسین آئے، بیٹھی ہوئی تھی بیبیاں ماتم کی سب بچھائے، خون میں بھرا ہوا علی اکبر علم جو لائے، ایک غل ہوا کہ مر گئے عباس، ہائے ہائے۔ ارے سر کھولنے کو زوجہ عباس ہٹ گئی اور منہ پیٹ کر علم سے سکینہ لپٹ گئی، اے چچا پیاس بجھ گئی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ لو عزادارو، باب الحوائج کے علم کی زیارت ہوئی، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہو جو دعائیں لے کے آئے ہو ضرور مانگیے گا۔ میں نے علماء سے سنا ہے، علماء کہتے ہیں ہم مذہب بدل دیں گے اگر کوئی عباس کے حضور گڑ گڑا کے کہے عباس علی تم کو سکینہ کی قسم ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر دعا قبول نہ ہو تو ہم مذہب بدلنے کو تیار ہیں۔ پتہ ہے بڑا لگاؤ تھا عباس کو سکینہ سے۔ شاید میں نے پچھلے سال تقریر میں یہ جملہ پڑھا تھا، سنو گے؟ اتنا لگاؤ تھا اس عباس کو سکینہ سے کہ جب سکینہ زمین مدینہ پر پہلی دفعہ چلی ہے، سنیں گے فقرہ؟ سکینہ زمین مدینہ پر ابھی 1 برس کی نہ ہوئی تھی، پہلی دفعہ گھر والوں نے انگلی پکڑا کے چلایا، ابھی پہلا قدم رکھ کے بچی نے چلنا شروع کیا تھا۔ روایت کہتی شیر جیسا چچا گھنگریلے بالوں والا دوڑ کے آیا، غیظ کے عالم میں بچی کو گود میں بھر کے کہتا ہے، رو کے کہتا ہے جب غلام زندہ ہے میری بیٹی پیدل نہیں چلے گے۔ اللہ اکبر، جب تک غلام زندہ ہے میری سکینہ پیدل نہیں چلے گی۔ سوچیں کتنے پیار سے پالی گئی تھی وہ سکینہ۔ سجاد کہانیاں سناتے، زینب لوریاں دیتی، حسین سینہ دیتے، عباس گود میں بھرے رہتے، مگر دل چاہتا فقرہ پڑھ دوں۔ غازی نے بڑے ارمانوں سے پالا تھا نا، ہمیشہ آغوش میں بھرے ہوئے تھے، مگر کیا خبر تھی بعد کربلا ایک رسال سب کے بازو میں مگر سکینہ کا گلا۔ ارے سجاد کا مرثیہ ہمیں شام کے راہوں میں ترک و دیلم کے قیدی کی طرح گھسیٹا جاتا۔ روایت کہتی ہے جب شام میں اسیروں کو گھسیٹا جا رہا تھا تو اس میں چلتے چلتے بی بی سکینہ کے پیروں میں آبلے آ گئے۔ جب آبلے آئے تو بی بی سے چلا نہیں جا رہا تھا، شمر نے سکینہ بی بی کو گھسیٹا۔ سنو گے فقرہ؟ جو آبلے تھے نا پیروں کے وہ پھوٹ گئے، جب آبلے پھوٹے تو
तो मजीद दौड़ाया गया, इतना घसीटा गया है कि आबले से खून के कतरात जगह जगह निशान दे रहे थे। सज्जाद रो के कहते, गरीब कहता रो के, ओ शेम्र, मेरी भतीजी को पैदल चलना नहीं आता, इसे पैदल न चलवा, ये अब चल नहीं सकती। रिवायतों का फिक्रा, वो गरीब चलते चलते एक जगह बैठ गई। सोचो, जो नाजों से पली थी वो चलते चलते एक जगह बैठ गई। इतना रिवायत कहती, इतने में जालिम ने ताजियाना उठाया और ताजियाना लेके 4 बरस की यतीमा के पास आया और घुड़क के कहता, उठो आगे बढ़ो, उठो आगे बढ़ो, उठो आगे बढ़ो। अरे जो नाजों से पली थी उससे कह रहा उठो आगे बढ़ो। सकीना ने यमीनो शमाल देखा, जब कुछ नजर नहीं आया तो उस रहवार की तरफ देखा जिस पे अब्बास का सर था। रो के कहती, चाचा मैं कहती थी ना मुझे पैदल चलने दो, आज शिमर जबरदस्ती चला रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब्बास के सर से, अब्बास का सर रोता रहा, आंखें अश्कबार रही। सकीना शाम में मुसीबतें सहते सहते मर गई। लो अज़ादारों, गरीब आका का आलम देखा आपने। आओ उस गरीब के ताबूत की भी ज़ियारत करो जिसे रावियों ने बीमार करबला लिखा है। सुनोगे? बस 2 फिक्रे, रुक जाओ मेरे भाई, 2 फिक्रे सुन लो उस गरीब के लिए। तारीख कहती है, करबला वाले इमाम से जब कभी बाद करबला किसी ने पूछा, मौला सबसे ज़्यादा अजियतें कहाँ पड़ी? सज्जाद ने रो के कहा, शाम, अशाम, अशाम। सुना आपने? कभी सोचा कि ये बार बार शाम 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 क्यों करते हैं? अल्लाह जाने सज्जाद को कौन सा शाम खा गया, पता नहीं। राह शाम के जिंदाने शाम के बाजार शाम, मगर ये सच है कि सज्जाद को शाम ने बहुत रुलाया है। ए अज़ादारों, आसान नहीं है किसी गरीब के हाथों में हथकड़ी हो, पैरों में बेड़ी हो, कमर में लंगर हो, गले में तोके खारदार हो और वो कैदी बनकर इस अंदाज से जा रहा हो कि वो उस हालत रुकू में हो। मैं अक्सर सोचता हूँ वजह क्या थी, मगर 2 रिवायतें मिली। एक रिवायत तो ये बताती है कि तोख, फकत तोख होता तो सब्र आता, तोख खारदार था। इसका मतलब क्या है? कि तोक में कांटे लगे थे। अच्छा, वो बीमार के गले में डाल दिया गया। फिर कि तोक में 2 जंजीरें इधर थी, 2 जंजीरें इधर थी। होता क्या था कि 2 लईन 2 जंजीरें इधर पकड़े थे, 2 लईन 2 जंजीरें इधर पकड़े थे। कभी ये वाला खींचता तो इधर का कांटा गले में, कभी वो वाला खींचता तो इधर का कांटा गले में। अल्लाह अकबर। और फिर कयामत तो उससे बड़ी ये थी कि मौला की कमर में लंगर था। मैं फिक्रा सुनिए, वक्त नहीं लेना। लंगर था। लंगर होता क्या है? सुना आपने? लंगर लोहे का एक पट्टा होता है जो कमर में पहना दिया जाता है और उस पट्टे के पीछे एक जंजीर होती है। वो काफी लंबी जंजीर होती है और वो जंजीर जितनी दूर जाती है, कुछ दूर पे उस जंजीर में एक बड़ा सा पत्थर बांध दिया जाता है। आपने कहीं अपने इलाकों में सिल देखी होगी जहां गेहूं पीसा जाता है, उस अंदाज का एक बड़ा सा पत्थर बांध दिया जाता है। जो लंगर कश होता है उसे अपनी कमर की तवानाइयों से लंगर घसीटना पड़ता है। सोचो, जो करबला का बीमार था उसके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, कमर में लंगर, गले में तो, करबला से कूफा, कूफे से शाम। अब समझ में आया मीर अनीस ने क्यों कहा था, शबीहे इमामे ज़मा खींचते हैं, तसव्वुर में तस्वीर जा खींचते हैं। कहाँ बेड़िया और कहाँ पाए आबिद, ये लंगर कहीं ना दबा खींचते हैं। अल्लाह अकबर। सोचो, करबला से कूफा, कूफे से शाम तक वो लंगर पहना हुआ इमाम किस अंदाज से चला होगा। सुनोगे, यही वजह थी जब 25 मुहर्रम सन 95 हिजरी को मेरे मौला ने 40 बरस बाबा का पुरसा करते करते दुनिया को दागे मुफारकत दी है, तो जनाजे को गुस्ल देने मोहम्मद बाकिर आगे बढ़े। रिवायत कहती है जैसे इमाम बाकिर ने अपने बाबा को गुस्ल देने के लिए पैराहन उठाया, एक चीख मारी, मैं एक ही आवाज दी, अरे मेरा बाबा, अरे कमर में लंगर का ज़ाग अब भी ताजा। ए बाबा, वो कौन सा लंगर था कि जो 40 साल बाद भी जख्म ताजा है, हड्डियां चूर चूर हो गई है। अल्लाह अकबर,
अल्लाह अकबर। अजीज़ान गिरामी, लो ये मेरे बेकस मौला का ताबूत है, उस गरीब का ताबूत है जो 40 बरस तक बाबा को रोता रहा, खून रोते रहे हैं सज्जाद। हाँ हाँ, कभी कसाब देखे तो तड़प के रोए, कभी किसी को वतन जाते हुए देखे तो तड़प के रोए। कौन कहता सज्जाद सिर्फ मजलिस में रोते थे? खाली मजलिस करा के नहीं रोते थे, कोई नौजवान नजर आ जाए रोए, किसी के सर पे सेहरा देख ले वही रो पड़ते थे। सुनोगे, कहीं कसाब देख ले वहां रो पड़ते थे। हर एक मंजिल पे मेरा मौला रोता रहा। बस अजीज़ान गिरामी, हुसैन के बड़े बेटे का आपने ताबूत देखा, वक्त नहीं है, आओ एक और बेटे का ताबूत दिखाऊं जिसका ताबूत हुसैन ने अपनी निगाहों से देखा है। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह आपकी बाग बहारी सलामत रखे, अल्लाह आपके जवान बच्चों को आबाद और शाद रखे। खुदा किसी बाप को इतना गरीब न करे जितना करबला में हुसैन हो गए। बार बार जवान आके कहता बाबा इजाजत दे दे, इजाजत। हुसैन कहते मुझसे क्यों लेते हो? उनसे लो जिन्होंने तुम्हें पाला है। फूफी के पास आए वो भी नहीं देती, माँ नहीं देती। मगर एक फिक्रा कहा, फूफी अम्मा आप अफजल हो या अम्मा जहरा? ज़ैनब खामोश हो गई। कहा ज़हरा का लाल घिर जाए तो क्या आप अपने लाल को कुर्बान न करोगी? ज़ैनब चुप हो गई, इजाज़त मिल गई। नहीं पढ़ता मैं तफसील, मगर एक फ़िक्रा सुन लें। रिवायत कहती जब अकबर मैदान में आए तो खुदा की लानत हो उस लाइन पर कि जिसने छिप के अकबर के सीने पे ऐसा नेज़ा मारा कि वो नेज़ा सीने को तोड़ता हुआ कलेजे में पैवस्त हुआ। अकबर त्योरा के ज़मीन पे गिरे, आवाज़ दी बाबा मेरा सलाम। रिवायत कहती हुसैन ज़मीन पे गिरे, मादर खैमा पे गिरी, चीख के कहती है आका मेरे लाल की आवाज़ है, मेरे अकबर की आवाज़ है, मेरे बेटे की आवाज़ है। अभी आप आबिद भाई से हज़रत अली अकबर के ही हाल का मरसिया सुन रहे थे, नोहा सुन रहे थे। अरे हज़रत लैला आके कहती आका मेरे बेटे की आवाज़ है। क़यामत। हुसैन समझा रहे नहीं तेरा अकबर नहीं है, ये कह के अपने अकबर की तरफ दौड़े। रिवायत कहती अकबर के लाशे पे जाते हुए गरीब 12 मरतबा गिरा है और 12 मरतबा उठा है, मगर जब 13वीं दफा हुसैन गिरे उठा न गया। रिवायत कहती बेदार बर लाशे पे सर जानू बजानू रसीद हुसैन अकबर की मैयत पर। अरे मेरे लाल, अरे मेरे लाल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुनेंगे फिक्रा? चीख चीख के पहुंचे। अकबर ने महसूस किया बाबा एलैया एलैया या भी, बाबा जल्दी आइए, बाबा इधर आइए, बाबा इधर आइए। ये कह के सीना छिपा लिया। अकबर को भी पता था 57 बरस का ज़ईफ है, 18 बरस के जवान का तड़पता हुआ जनाजा है। सीना छिपा लिया, बाबा इधर आइए। हुसैन के लिए मिला शेरे गजबनाक की तरह पहुंचे। अब जो पहुंचे तो झुके, झुक के कहते अकबर क्या हुआ मेरे लाल, क्या हुआ मेरे बेटे, क्या हुआ अकबर? कहते बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हुसैन कहते कुछ नहीं हुआ तो हाथ सीने पे क्यों है? सुनोगे, इधर है शह को ख्याले अकबर, उधर है अकबर को फिक्रे बाबा। वो जख्म झुक झुक के देखते हैं, वो दर्द बातों में टालते हैं। बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ। हुसैन कहते कुछ नहीं हुआ तो एड़िया क्यों रगड़ रहे हो? का बाबा सीने में नेज़ा। हुसैन ने आस्तीन पलटी, अकबर के जख्म में हाथ डाला, टूटी हुई हनी को पकड़ा। अब जो याली कह के नेज़ा निकाला, साथ में कलेजा, ज़मीने करबला हिले। अकबर की आवाज बाबा मुंह फेर लो बाबा। अल्लाह अकबर। बाबा मुंह फेर लो। अजीज़ान गिरामी पे एक फिक्रा पढ़ूंगा, बाबा मुंह फेर लो। सुनता हूं कि जवान का दम बड़ी मुश्किल से निकलता है। अकबर का ये कहना था। हुसैन तड़प के रो पड़े और रो के कहते अकबर छोड़ ना जाना, अकबर जालिम ताना देंगे, अकबर तेरे बाद दुनिया खाक है, अकबर लईन मुझे ताना देंगे, ए अकबर तेरा बाप मर जाएगा। ये कहते कहते हुसैन ने आगोश में अपना अकबर भर लिया और मुंह पे मुंह रख के कहा अकबर जिंदगी भर तेरी खिदमत ज़ैनब ने की है। बेटा मैं बाप हूँ, मेरी भी तमन्ना है तू मुझसे कभी कुछ मांगता, तेरा बाप तुझे देता। अकबर कोई तमन्ना हो तो बता। आंखों से अश्कों की फराद जारी हुई। रोके का बाबा अब तो तमन्नाएं मर चुकी है। ए बाबा अब कोई तमन्ना न रही, लेकिन बाबा इमाम होना, हाँ मेरे लाल, साहिब एजाज होना, हाँ मेरे लाल। बाबा एक मोजज़ा दिखा सकते हो क्या बेटा, क्या मोजज़ा देखना है? अकबर ने रो के कहा सुनोगे जवानों, अल्लाह तुम्हारी बहनों को सलामत रखे। अकबर ने रो के कहा बाबा इस भाई ने अपनी बहन से एक वादा किया था, सुगरा मैं तुझे लेने आऊंगा। ए बाबा मुझे सुगरा दिखा दो। हुसैन ने उंगलियां उठाई, नजर आई बहन, नहीं बाबा। मज़ारे रसूल पर नहीं बाबा, अम्मा की लहद पर नहीं बाबा,
भैया की कब्र पे नहीं बाबा। अल्लाह अकबर। जब अकबर को बहन नजर नहीं आई, सुनोगे जवानों, अकबर ने किया क्या? कहते बाबा हाथ हटा लो, बाबा उंगलियां हटा लो, इस गरीब के मुकद्दर में सुगरा का दीदार नहीं है। अकबर को रोता देख हुसैन ने कहा मेरे लाल दिल छोटा न कर, तेरा बाप इमाम वक्त है, मैं तुझे सुगरा दिखाऊंगा। अकबर जरा गौर से देख, सुगरा मज़ारों में नहीं मिलेगी, जहां से तू सवार हुआ था उस मकाम पे देख, नजर आई बहन। रो के कहते बाबा सुगरा नहीं है, बाबा सुगरा नहीं है। हुसैन ने कहा कैसे भाई हो, इतनी जल्दी बहन भूल गए? अकबर सुगरा नहीं तो कौन है? लो कयामत आ गई, इसी पे ताबूत आएगा अकबर का। अकबर ने कहा बाबा सुगरा तो नहीं, मगर एक ज़ईफ़ा, कमर खमीदा, असा का सहारा, मर्सिया गुना, ए जाने वाले वादा करके ना बहन फिराक में सही। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। लो अज़ादारो, हम शबीह पैगंबर हज़रत अली अकबर की शबीह ताबूत बरामद हुई। अज़ीज़ान गिरामी, जैसे चाहे आप पुरसा दे ले, बिल्कुल अंजुमन आमादा है, मातमी आमादा है, बिल्कुल वक्त नहीं ले रहा हो। लो हुसैन की निगाहें, हुसैन की आंखों का नूर ओझल हो गया। हुसैन का अकबर हुसैन के सामने तड़प के मर गया। सुनेंगे आप, बस दो ताबूत है, एक गहवारा है और एक फर्जंदे ज़हरा का ताबूत है। ज़्यादा मसाइब नहीं पढ़ना है। इधर हुसैन का अकबर मारा गया, हुसैन की गुर्बत साफ मैदान करबला में जाहिर थी। अकबर खो के हुसैन कभी तड़प के दाएं जाते, कभी बाएं जाते। एक ही मरसिया, हल मिन नासिरिन सुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन मुईनिन युईनुना। कोई न था जो लब्बैक कहता। हाँ, खेमे से रोने की आवाज आई। पूछा बहन क्या कोई बच्चा प्यास से मर गया? कहा नहीं भैया, आपकी आवाज में दर्द इतना था कि असगर झूले में रह न सका। लाओ मेरे बच्चे को मुझे दे दो, शायद फौजे आदा इसे पानी दे दे। हुसैन ने अपना चांद लिया, दामन में लपेटा। सुनिएगा ये जुमला, नौजवानों तुम सुनो ये जुमला। मुहक्किकीन कहते हैं, तहकीक करने वाले कहते हैं, जिस वक्त हुसैन करबला में मौजूद थे उस वक्त करबला का टेम्परेचर 62 डिग्री का था। हुसैन अपना चांद लिए हुए खड़े थे। फौज आदा को दिखा दिखा के असगर कह रहे थे जालिमो, तुम्हारे नजदीक मैं खतावार हूं तो मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, इसे जरा सा पानी दे दो। आवाज आई पूरी दुनिया पानी पानी हो, ना देंगे। हुसैन ने कहा अगर तुम ये समझते हो कि इसके बहाने हम पानी पी लेंगे तो लो, हम इसे जलती जमीन पे लिटाए देते हैं, तुम अपने हाथ से पानी पिला दो। हुसैन ने अपना असगर जमीन पे रखा था कि उलमा ने बड़ी एहतियात से रिवायत लिखी है, लिखा है कि असगर माहिए बेआब की तरह तड़पने लगे। शायद सब तक ये फिक्रा न पहुंचे। छोटे भाइयों की खिदमत में अर्ज करो, माहिए बेआब क्या होता है? माहिए बेआब जैसे बिन पानी की मछली। कभी मछली को पानी से निकालो तो जब तक उसमें जान होती है, कभी दाएं करवाट, कभी बाएं करवाट, कभी दाएं करवाट, कभी बाएं करवाट, मगर जब जान निकलने लगती है तो वो मछली अपना नन्हा सा मुंह कभी खोलती है, कभी बंद करती है। अब समझ में आया उलमा ने क्यों लिखा। अरे हुसैन ने लिटाया तो असगर तड़प गए, मगर जब उठाया तो नन्हा सा मुंह कभी खोलते कभी बंद करते। फौजों में तला तो और मोला का तीर चला, फन कलबा सभी अला यदिल बाप, बच्चा बाप के हाथों में पलट गया। अल्लाह अकबर। सोचो, नन्हे से गले से 3 दिन के प्यासे से कितना खून बहता। हुसैन ने चुल्लू बढ़ाया, बस चुल्लू भर खून आया। गरीब ने चेहरे पे मला, सूए क़याम पढ़े, 7 दफा आगे 7 दफा पीछे, मगर सारी रिवायतें आपने सुनी है। मैं बस एक जुमला पढ़ रहा हूं, उसी पे गरीब का गहवारा आएगा। मगर हाँ, गहवारा आए तो मैं दुआ कर रहा हूँ, आमीन आप अभी से कहो। मेरे माबूद तुझे रुबाब के असगर का वास्ता, हमारी जो बहने बे औलाद हैं उन्हें नेमत औलाद से सरफराज कर दे। बाज़ीज़ो सुनो जुमला। हुसैन आए, माँ को बच्चा दिया। माँ ने देर तक अपना लाल देखा, प्यार किया, देखा, प्यार किया, देखा, कलेजे से लगाया। एक मरतबा तड़पी माँ की ममता तो रो के कहा मेरे लाल, तेरे सिनके तो जानवर ज़बानी होते, तू नहर हो गया। अल्लाह अकबर। इतना रोई है रुबाब कि हुसैन ने अपना बच्चा ले लिया। लेके आए, सोचा दफना दूं वरना रुबाब मर जाएगी।
لے کے آئے، خیمے کے عقب پہ بیٹھے، صاحبان اولاد ہے، خدا کسی کو ایسی غربت نہ دکھائے، ایک پہلو میں جنازہ ہے، دوسرے ہاتھ سے قبر بنا رہے ہیں۔ قیامت ہو گئی، غریب نے قبر کھودی، ننھی سی لاش قبر میں رکھی تھی حسین نے۔ اب حسین لائے تو کہاں سے لائے اشیاء تدفین؟ حسین کے پاس کچھ تو تھا نہیں، بس زمین کربلا کی مٹیوں کو کرودنا شروع کیا، اور وہ مٹی سمیٹی تو مٹی کو آگے بڑھایا، خاک پیروں پہ آئی آگے بڑھایا، خاک گھٹنے پہ آئی آگے بڑھایا، خاک کمر پہ آئی آگے بڑھایا، خاک گلے تک آئی۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو رباب کا چاند کربلا کی زمین پہ، حسین کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ارے قبر میں ہاتھ ڈالا، اصغر کو نکلا، آئے میرا لال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے دیر تک حسین روئے ہیں، مگر ہاں شاعر نے یوں ہی نہیں کہا تھا قبر اصغر کی بنانے میں بڑی دیر لگی، شہ کو ایک چاند چھپانے میں بڑی دیر لگی۔ نہیں پڑھتا میں تفصیل، دفن کر دیا اصغر کو، مگر ایک راوی کا بیان ہے جب حسین اصغر دفنا رہے تھے تو خالی رو نہیں رہے تھے بلکہ کچھ کہہ بھی رہے تھے۔ اب سنو کیا کہہ رہے تھے حسین۔ حسین ایک مرثیہ پڑھ رہے تھے، اصغر دفن کر رہے تھے، ایک مرثیہ رو رو کے پڑھ رہے تھے۔ پتہ ہے کیا پڑھ رہے تھے؟ راوی کہتا جب حسین اپنا بچہ دفنا رہے تھے تو رو رو کے کہہ رہے تھے یہ میرا اکبر تھوڑی ہے جو گھوڑے کی پامالی جھیل پائے گا، یہ میرا عباس تھوڑی ہے جو گھوڑے کی ٹاپوں کی پامالی جھیل پائے گا۔ یہ کہہ کے حسین نے دفن تو کر دیا، مگر قیامت ہوئی جب 11 محرم کو سروں کا شمار ہوا، آواز آئی اسے حسین نے دفن کیا۔ ارے شمر نے ایک عملہ بھیجا، فوج آگے بڑھی، ایک ظالم نے نیزہ مارا، نیزے میں الجھ کے اصغر کا جنازہ، اصغر کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، گدے ہوئے اصغر کو نیزے سے نکالا، لاش اصغر زمین پہ ڈالی، ایک گھٹنا اصغر کے سینے پر، ایک پیشانی پر تلوار چلے، ماں کی فریاد آئے میرا لال۔ اللہ اکبر۔ بس ایک فقرہ، ہائے میرا لال۔ اسی فقرے پہ تابوت آئے گا، گہوارہ آئے گا۔ عزیزان گرامی، میں نے 29 محرم کو تراب خانی میں بھی یہی فقرہ پڑھ دیا تھا۔ میں پڑھ دوں فقرہ؟ یہ میرا فقرہ نہیں، مبلغ اعظم کہتے تھے سب نے پڑھا ہے کہ ظالم اصغر کا سر لے کے گیا، یہ کوئی نہیں پڑھتا اصغر کی لاش کا کیا ہوا۔ سنو گے؟ ایک ظالم نے اصغر کا ننھا سا سر اٹھایا، دوسرے نے جنازہ اٹھایا، گھوڑا دوڑاتا ہوا وہاں آیا جہاں تمہارے مظلوم مولا کا جنازہ تھا۔ حسین کے جنازے کے پاس لاش اصغر ڈال کے چلا گیا، حسین کے پہلو میں اصغر کا جنازہ تھا، مگر قیامت ہو گئی جب گھوڑوں کی نال بندی شروع ہوئی اور گھوڑا دوڑانے کی تیاری ہوئی تو ایسے ہی گھوڑے دوڑے، حسین کے جنازے نے کروٹ لی۔ ارے باپ کے سینے میں بیٹے کا جنازہ، اتنے گھوڑے دوڑے کہ حسین کا پھول حسین کے سینے میں دفن ہو گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس عزادارو، یہ بھی باب الحوائج کی شبیہ گہوارہ ہے، جو دعائیں لے کے آئے ہیں مانگ لیے گا۔ بس عزیزو، مجلس تمام ہو گئی، مصائب ختم ہو گئے، پرساداری ہو گئی، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اب مجھے مصائب نہیں پڑھنا، باہر ایک کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے جنہیں کربلا حسین کی خدمت میں جانا ہے وہ دعا کر لو۔ جو کربلا میں نہیں تھے آج حسین کی نصرت کی آواز پر لبیک کہہ لو، اس لیے کہ ایک غریب کا جنازہ آ رہا ہے۔ ہوتے تو ضرور کاندھا دیتے نا، آؤ غریب کا جنازہ آ رہا ہے۔ فقرہ پڑھوں؟ اس غریب کا جنازہ آ رہا ہے جس نے بہنوں کو رخصت کے وقت سلام کیا۔ حمید بن مسلم کہتا جب حسین جا رہے تھے تو میں نے دیکھا 17 دفعہ حسین کے خیمے کا پردہ اٹھا ہے، 17 دفعہ خیمے کا پردہ گرا ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بھائی نکل رہا اور بہنیں اس کے کلیجے سے لپٹ جا رہی ہیں۔ یہ غربت کا عالم تھا۔ حسین نکلنے لگے، روایت کہتی 7 بہنیں خیموں میں موجود تھیں۔ بہنوں نے کہا بھیا ہم بہنوں کی ایک خواہش ہے کہ ہم بہنیں آپ کو آخری نگاہ دیکھنا چاہتے ہیں، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے حلقہ بنا لیں، بھیا آپ ایک لمحے کو حلقے میں آ جاؤ۔ بہنوں نے حلقہ کھینچا، حسین حلقے میں کھڑے ہو گئے۔ دیر نہ گزری، مظلوم کے قدم بڑھے، بہن کے ہاتھوں کو پکڑا، حلقے کو توڑ کے آگے بڑھے۔ چہنے والی بہن نے گلے میں باہیں ڈال کے کہا بھیا ہمیں کس پہ چھوڑے جا رہے ہو؟ سوچو جہاں 9 لاکھ کا لشکر کھڑا ہو وہاں حسین کی غریب بہنیں تنہا ہیں، کیا ہوگا؟
सुनेंगे आप। तड़प गई ज़ैनब, लिपट गई अपने भैया से, किस पे छोड़े जा रहे हो? मैं अब रवायत पढ़ूंगा तो शायद आपका आंसू ना आए, एक एहसास पढ़ दूं। जवानों मुझे बताओ, कभी परदेश गए हो आप? अपने घर से कस्बे माश के लिए, कस्बे हलाल के लिए परदेश जाते हो? ये एहसास सुन लो, जब आप परदेश जाते हो, सच बताना, आपके घर में आपके लिए सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? वो कौन होता है? कहा हमारी माँ सबसे ज्यादा ना। क्यों, कैसे पता? कि इतनी परेशान रहती है कि उनके एक हाथ में कुरान रहता है, एक हाथ में इमाम ज़ामिन रहती है, कभी हुजरे में, कभी आंगन में, कभी हुजरे में, कभी आंगन में, मुंह पे वही बातें, उनको भी बुला लो, उनको भी बुला लो, उनको भी बुला लो, खानदान वालों को बुला लो, रिश्तेदारों को बुला लो, कह दो मेरा बेटा परदेश जा रहा है। यही तो होता है। जब तुम निकलते हो तुम्हें कुरान के साए में निकाला जाता है, बाजू पे इमाम ज़ामिन बांधी जाती है। जब तुम जाते हो तो तुम्हारे 4 नौजवान दोस्त तुम्हें स्टेशन पे छोड़ते हैं। ये होता है। मगर तुमने महसूस किया होगा, जब तुम निकलते हो कोई तड़प के नहीं रोता, जो रोता है वो तुम्हारी माँ होती है। किसी से नहीं शर्माती, चीख चीख के रोती, मेरा बेटा जा रहा है, मेरा बेटा जा रहा है। मगर हाँ अजीजों, एक फिक्रा सुन लो, तुमने माँ का गिरिया तो बहुत देखा होगा, मगर एक कोई और होता है जो सबके सामने नहीं रोती। वो तुम्हारी अपनी बहन होती है, जो अपना आंचल मुंह पे रख के हुजरे में छिप छिप के रोती, मेरा भैया जा रहा, मेरी ढारस जा रहा है, अपने आप को कोसती है, शायद इसकी वजह मैं हूँ, मेरा भैया जो घर छोड़ के जा रहा है, मेरा भैया परदेश जा रहा है। नौजवानों, तुम्हारी बहनों को पता होता है भाई 1 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, फिर भी रोती है। अरे सोचो, जिस ज़ैनब को पता है भैया जा रहा है, अब वापस ना आएगा, ज़ैनब भैया से लिपट गई। लो हुसैन चले, मैदान क़िताल में आए, शिमर का खंजर चला, फज़ा में आवाज़, अला क़ुतिल हुसैनो बिकरबला, अला ज़ुबिहल हुसैनो बिकरबला, ज़ुल्जदा ने पेशानी खून से तर की, सुए क़याम बढ़ा, ए सकीना बाबा मारा गया, तू यतीम हो गई, खामी से औले बातबा। किसी का बच्चा किसी निमोली के शख्स का बच्चा यहाँ पर हो चुका, जिस हो गया। जो भी ज़ायरीन दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं, उससे गुजारिश है कि वो जाकर के दस्तरख़्वान गरीब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर खाना नोश फरमा लें। नक़ाबत के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे थे ख़तीब अहले बैत आले जनाब मौलाना शारिफ अब्बास साहब क़िबला। खूब गिरिया किया आपने, खूब कोसा दिया आपने, खुदा आपके कोसों को कबूल फरमाए। शहज़ादी फ़ातिमा आपके आंसुओं को अपने रुमाल में जगह अता करें। अज़दारान मज़लूम करबला, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं बस गुजारिश कर रहा हूँ अपनी दूसरी मेहमान अंजुमन हैदरिया मनियात सुल्तानपुर से कि वो इस मुकाम पर एक नोहा पेश करें। यहाँ पर एक नोहे को पेश करने के बाद मेरी गुजारिश है कि मेरी अगली मेहमान अंजुमन अब्बासिया निमोली फैज़ाबाद से कि वो भी इसी मुकाम पर सिर्फ एक नोहा पेश करेंगे, उसके बाद जुलूस अगली मंजिल पर जाएगा। और जो भी माँ बहनों के साथ उनके शीरखार बच्चे हैं, तो बाहियान जुलूस ने अली असगर की प्यास का, अली असगर की मुसीबत का ये एहसास रखते हुए उन बच्चों के लिए शीशी और शीर का इंतज़ाम किया हुआ है कि जो बच्चे आए हुए हैं उनकी माँओं से गुजारिश है कि अगर उनकी गोद में बच्चे हैं तो एक मरतबा अली असगर को याद करते हुए जा कर के सबील से अपने बच्चों के लिए दूध ले लें। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अंजुमन हैदरिया मनियातपुर के मेम्बरान से और मातमी दस्ते से कि वो नौखानी के फ़राइज़ को अंजाम दें। मोमिन ने करा मुकम्मल मसाइब आपने समाप्त कर दिए, बहुत गिरिया किए। रब्त मसाइब के लिए मौला अली अकबर के हाल का नोहा पेश करने चल रहा हूँ। जहाँ जहाँ मोमिन है, इंसाल का है, तसव्वुर शख्स हैदर।
میرے لال کو نو جوانی میں آ کے کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے بتاؤں گی کیا اب میں سغرا کو جا کے کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے پریشانی تصور کریں گے کیا کیا ہے یہ بتاؤں گی کیا اب میں سغرا کو جا کے کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے میرے لال کو جوانی میں آ کے کہاں لے چلی نظر وقت نے ایسی غربت میں موڑی کلیجے میں برچی ستم گر نے توڑی کوئی آرزو ماں کی زندہ نہ چھوڑی کوئی آرزو ماں کی زندہ نہ چھوڑی نظر وقت نے ایسی غربت میں موڑی کلیجے میں برچی ستم گر نے توڑی کوئی آرزو ماں کی زندہ نہ چھوڑی عجب پھول زخموں کے تن پر کھلا کے کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے صاحبان اولاد کے سامنے جواں تھا پسر جام مسلنے کے دن تھے یہ سہرے کے پھولوں کے کھلنے کے دن تھے کہاں موت تجھ سے یہ ملنے کے دن تھے جواں تھا پسر جام مسلنے کے دن تھے یہ سہرے کے پھولوں کے کھلنے کے دن تھے کہاں موت تجھ سے یہ ملنے کے دن تھے ہے
तावीज डाला था माने, गया था तो सदका निकाला था माने। नजर मेरे नूरे नजर को लगा के कहाँ ले चली मौत दूल्हा बना के। औलाद वालों बंद सब जवा साल अकबर था ये भी न सोचा, किसी माँ का दिल बर था ये भी न सोचा। शबीहे पैगंबर था ये भी न सोचा। जवा साल अकबर था ये भी न सोचा, किसी माँ का दिल बर था ये भी न सोचा। शबीहे पैगंबर था ये भी न सोचा। गहन चांद को मेरे रन में लगा के कहाँ ले चली मौत दूल्हा बना के। हर वालिदैन की तमन्ना होती है मेरे बेटे के तसव्वुर करने की। तरस कुछ तो मकतल में अकबर पखाती, वो रहता सलामत मुझे मौत आती। अजल इससे पहले मुझे लेके जाती। तरस कुछ तो मकतल में अकबर पखाती, वो रहता सलामत मुझे मौत आती। अजल इससे पहले मुझे लेके जाती। ज़रीफ़ी ने मादर के दिल को दुखा के कहाँ ले चली मौत दूल्हा बना के। तसव्वुर करने का फकत दो बल पेश करूंगा मोमिन तसव्वुर से। बदर का सहारा था ये मेरा यूसुफ, भरे घर का प्यारा था ये मेरा यूसुफ। फूफी का दुलारा था ये मेरा यूसुफ। बदर का सहारा था ये मेरा यूसुफ, भरे घर का प्यारा था ये मेरा यूसुफ। फूफी का दुलारा था
چلوں گی میں اب کس کا بازو پکڑ کے بھلا کس کی دنیا بسی ہے اجڑ کے جیوں گی میں اکبر سے کیسے بچھڑ کے چلوں گی میں اب کس کا بازو پکڑ کے بھلا کس کی دنیا بسی ہے اجڑ کے جیوں گی میں اکبر سے کیسے بچھڑ کے میری حسرتوں کا جنازہ اٹھا کے کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے اور مکتے تصور شرط ہے محمد ملے دل کو کیا چین بے چین ماں کے بہاتے ہیں دل کا لہو نین ماں کے جنازے پاختر ہے یہ بین ماں کے ملے دل کو کیا چین بے چین ماں کے بہاتے ہیں دل کا لہو نین ماں کے جنازے پاختر ہے یہ بین ماں کے تصور کریں تو بتا دے بیاباں میں کربو بلا کے کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے مصروف محمد تھی ہماری مہمان انجمن حیدریہ منیات و سلطان پور کسی بھائی کا کھانے کی ٹیبل پر چشمہ چھوٹ گیا ہے، وہ چیک کر لیں گے، اگر کسی کا ہو آ کر مجھ سے دریافت کر سکتا ہے۔ اس انجمن کے ماتم کر لینے کے بعد ہم آتا رہے ہماری اگلی مہمان انجمن عباسیہ مرزا پور نمولی۔ یہ انجمن صدائے ماتم کے ساتھ جلوس کو اگلی منزل تک لے کر کے جائے گی، وہاں پر ایک نوحہ پیش کرے گی۔ انجمن عباسیہ مرزا پور نمولی۔ جزاک اللہ۔ خدا جوانوں کو سلامت رکھے، بحق جوان امام حسین علیہ السلام۔ خدا ضعیفوں کی عمر کو دراز کرے، بحق دوست حسین ابن علی حبیب ابن مظاہر۔ اذان محترم، مسلسل صبح سے لے کر کے اب تک آپ کوسے پر کوسا دیے جا رہے ہیں، ہر کوئی چلا جائے، چلے جائے وہاں پہ لگوا دیے گا۔
یا حسین چلے آؤ میرے بھیا تمہاری یاد آتی ہے چلے جناب صغرا نے خط میں کیا بیان لکھا کہ بھیا کو سنیں گے حضرات بطور خاص چلے آؤ میرے بھیا تمہاری یاد آتی ہے میرے اکبر تمہیں صغرا بلاتی ہے چلے چلے آؤ میرے بھیا تمہاری یاد آتی ہے 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 چلے آؤ میرے بھائی بھائی سنیں حضرات ایک بہن مدینے اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہے سنیں حضرات چلے آؤ میرے بھیا تمہاری یاد آتی ہے ہوا یہ حال اب میرا تمہارے ہجر میں اکبر ہوا یہ حال اب میرا تمہارے ہجر میں اکبر ہوا یہ حال اب میرا تمہارے ہجر میں اکبر ہوا یہ حال اب میرا تمہارے ہجر میں اکبر نہ دن کو چین آتا ہے نہ شب کو نیند آتی ہے چلے آؤ میرے بھیا تمہاری یاد آتی ہے چلے آؤ میرے بھیا تمہاری یاد آتی ہے میرے اکبر تمہیں صغرا بلاتی ہے چلے آؤ میرے
یہ بات سنے حضرات، جب کبھی جناب سغرا اذان کی آواز سنتی تھی تو جناب سغرا اپنے بھیا کو یاد کرتے تھے. صدا مسجد سے آتی ہے اذان کی جس گھڑی بھیا، صدا مسجد سے آتی ہے اذان کی جس گھڑی بھیا، صدا مسجد سے آتی ہے اذان کی جس گھڑی بھیا، صدا مسجد سے آتی ہے اذان کی جس گھڑی بھیا، بہت سغرا کو تیری خون کے آنسو رلاتی ہے. یہ بن بطور خاص سنے حضرات. سبھی ہیں عید کے دن شاد ماں اس شہر یثرب میں، سبھی ہیں عید کے دن شاد ماں اس شہر یثرب میں، سبھی ہیں عید کے دن شاد ماں اس شہر یثرب میں، سبھی ہیں عید کے دن شاد ماں اس شہر یثرب میں، مگر سغرا تمہاری یاد میں آنسو بہاتی ہے. چلے یہ بن بطور خاص سنے حضرات. میں بچہ جھولتے جھولے میں کوئی دیکھ لیتی ہوں، میں بچہ جھولتے جھولے میں کوئی دیکھ لیتی ہوں، میں بچہ جھولتے جھولے میں کوئی دیکھ لیتی ہوں، میں بچہ جھولتے جھولے میں کوئی دیکھ لیتی ہوں، مجھے تب یاد اصغر کی بہت بھیا ستاتی ہے. یہ بن سنے حضرات، جناب سغرا اپنے بھیا کو یاد کرتے کیا بیان کر رہے ہیں. میرے اکبر تمہیں سغرا بلاتی ہے، چلے آؤ میرے بھیا تمہاری یاد آتی ہے، چلے آؤ میرے بھیا تمہاری یاد آتی ہے، نہ آپ ہی لینے نہ کوئی خیریت بھیجی، نہ آپ ہی لینے نہ کوئی خیریت بھیجی، نہ آئے آپ ہی لینے نہ کوئی خیریت بھیجی، نہ آئے آپ ہی لینے نہ کوئی خیریت بھیجی، تصور کی
ये बिजली दिल मेरा हर दम जलाती है। चले आखिरी बंद समाज के हजरत। मेरे अकबर तुम्हें सुगरा बुलाती है। चले ये बन बतौर खास हुए हजरत। कभी असगर कभी कासिम कभी अकबर के हुजरों में। कभी असगर कभी कासिम कभी अकबर के हुजरों में। कभी असगर कभी कासिम कभी अकबर के हुजरों में। कभी असगर कभी कासिम कभी अकबर के हुजरों में। वो रंजो गम की मारी रात दिन चाकर लगाती है। चले आओ मेरे भैया तुम्हारी याद आती है। चले आओ मेरे भैया तुम्हारी याद आती है। मेरे अकबर तुम्हें सुगरा बुलाती है। चले मक्ता समाज के हजरात बतौर खास। वो आलम में उदासी रंग जो गम की छान लगती है। वो आलम में उदासी रन जो गम की छान लगती है। वो आलम में उदासी रन जो गम की छान लगती है। वो आलम में उदासी रन जो गम की छान लगती है। सुनाई दास्तां आज़ाद जब सुगरा की जाती है। चले आओ मेरे भैया तुम्हारी याद आती है। चले आओ मेरे भैया तुम्हारी याद आती है। मेरे अकबर तुम्हें सुगरा बुलाती है। और से मिर्जापुर की बड़ी मुस्कान की गुजारिश है कि मासूम बच्चे के साथ सदा बोलते हुए दिल को लेकर आगे बढ़े।
یا غازی علمدار یا غازی علمدار یا غازی علمدار یا غازی علمدار دیتے تھے صداروں کے یہی سید ابرار دیتے تھے صداروں کے یہی سید ابرار مرنے سے تیرے میری کمر ٹوٹ گئی ہے اے بھائی میرے مجھ پہ مصیبت کی گھڑی ہے مرنے سے تیرے میری کمر ٹوٹ گئی ہے اے بھائی میرے مجھ پہ مصیبت کی گھڑی ہے اس وقت مصیبت میں بنے کون مددگار رو رو کے سکینہ یہی دیتی تھی صدائیں اے امو مجھے ظالموں سے آ کے بچائیں رو رو کے سکینہ یہی دیتی تھی صدائیں اے امو مجھے ظالموں سے آ کے بچائیں رہ رہ کے مجھے مارتا ہے شمر ستمگار یا غازی علمدار یا غازی علمدار یا غازی
مصروفی ہزار ہے انجمن عباسیہ مرزا پور مولوی انجمن عباسیہ یہاں اپنی ماتمی صدا ختم کرے گی. اس کے فوراً بعد انجمن گنجائے مظلومیہ شہر فیض آباد سے مشہور معروف انجمن گنجائے مظلومیہ کے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ نو ماتم کرنے کے لیے آمادہ رہیں. مصروف اعضاء ہے انجمن عباسیہ مرزا پور مولوی انجمن عباسیہ یا غازی علمدار یا غازی علمدار دیتے تھے صداروں کے یہی سید ابرار. دیتے تھے صداروں کے یہی سید ابرار. وہ تم نے سکینہ کو پہنائے تھے جو گوہر بے دردی سے چھینے ہیں اسے ہائے ستمگر. وہ تم نے سکینہ کو پہنائے تھے جو گوہر بے دردی سے چھینے ہیں اسے ہائے ستمگر. زخمی ہے لبے اس پہ تماچوں کی ہے بوچھار.
یا غازی علمدار یا غازی علمدار زینب کی کلثوم کی تو آس تھا بھائی ڈھارس تھی میرے پاس ہے عباس سبھائی زینب کی کلثوم کی تو آس تھا بھائی ڈھارس تھی میرے پاس ہے عباس سبھائی آواز تمہیں دیتی ہے آ جاؤ نہ ایک بار یا غازی علمدار یا غازی علمدار حضرات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں. یہاں مولانا سید افضل جعفری صاحب قبلہ تقریر خطاب کریں گے. اس کے بعد انجمن گلچہ مظلومیہ کے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ نوحہ ماتم کرنے کے لیے آمادہ رہیں. مولانا افضل جعفری صاحب کی تقریر ہوگی. اس کے فوراً بعد تمامی مومنین سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں. انجمن عباسیہ مرزاپور نمولی ممبران سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں. ان کو جلوس لے کے آگے بڑھنا ہے. لہذا تمام ممبران انجمن عباسیہ سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں. مولانا موصوف کی تقریر ہوگی. اس کے فوراً بعد ان کو جلوس لے کے آگے بڑھنا ہے. وہاں پہ انجمن گلچہ مظلومیہ فیض آباد نوحہ ماتم کرنے کے لیے آمادہ ہے. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا حسین فعرفوہ. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. خدا جزائے خیر دے آپ تمامی دور دراز سے آئے ہوئے مومنین کو عموماً اور خاص طور سے اہل وطن اہل محلہ کے جوان اور مومنین کو جو مسلسل کئی دنوں سے محنت اور مشقت اور زحمت کر رہے ہیں، خدا ہر ایک کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے. اور اہل محلہ
اور ہم وطن ہونے کے لحاظ سے ہم شکر گزار بھی ہیں ان مومنین کے کہ جو دور دراز سے آئے، ان انجمن ہائے ماتمی کے کہ جو دور دراز سے آئے، انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اتنی شدت کی گرمی میں پرسہ پیش کیا امام حسین علیہ السلام کا بی بی سیدہ کو۔ امام مظلوم کربلا کی عظمت، امام حسین علیہ السلام کی بلندی، امام کی معرفت، امام کے سلسلے میں بیداری، اور یہ جلوس، یہ شب بیداریاں، یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ تمام چیزیں سامان بیداری ہیں کہ اسی کے ذریعے سے ہم دنیا والوں کو بیدار کرتے ہیں کہ جو خواب غفلت میں ہیں، کیونکہ ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم ان جلوسوں کے ذریعے سے، ان عزاداری کے ذریعے سے، عزا کے ذریعے سے سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کر دیں۔ کسی طریقے کو یہ اختلاف نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں کہ ہم کسی سے جبراً کہیں کہ یا حسین کہے، نہیں، بلکہ اپنا کام یہ ہے کہ سوئے ہوئے کو بیدار کر دیا جائے ان جلوسوں کے ذریعے سے، عزا کے ذریعے سے۔ اور جب انسان بیدار ہوگا تو خود وہ حقیقت کو سمجھ لے گا کہ ہمارا علاج سوائے حسین ابن علی کے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے تو شاعر نے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ علامہ محدث دہلوی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ان کی بلندی کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا سر الشہادتین میں کہ شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک شہادت سری پوشیدہ شہادت اور ایک شہادت علنی علل اعلان شہادت۔ شہادت سری پوشیدہ شہادت یعنی ظہر کے ذریعے سے شہادت، شہادت علنی علل اعلان شہادت خنجر کے ذریعے سے، نیزے کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے شہادت۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے رسول کو شہادت نہیں نصیب کی، اس وجہ سے خدا نے رسول کو دو نواسے دیے بشکل امام حسن اور امام حسین۔ اور ایک کی شہادت شہادت سری ہے یعنی حسن مجتبیٰ کی ظہر کے ذریعے سے شہادت، اور ایک کی شہادت شہادت علنی ہے یعنی امام حسین علیہ السلام کی خنجر کے ذریعے سے شہادت۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ حسن اور حسین کی شہادت حسن و حسین کی شہادت نہیں ہے بلکہ حقیقتاً رسول خدا کی شہادت ہے۔ غور فرما رہے ہیں، جملہ ان کا غور فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ امام حسن کی شہادت امام حسن کی شہادت نہیں بلکہ رسول کی شہادت ہے، امام حسین کی شہادت امام حسین کی شہادت نہیں بلکہ رسول کی شہادت ہے۔ تو میں نے کہا یہ بھی تو مانیے کہ جب حسن مجتبیٰ کی شہادت رسول کی شہادت، حسین کی شہادت رسول کی شہادت، تو یہ بھی تسلیم کر لیجئے کہ حسن کا قاتل رسول کا قاتل، حسین کا قاتل رسول کا قاتل، اور جو رسول کا قاتل ہو وہ رضی اللہ نہیں ہوتا بلکہ وہ لعنت اللہ ہوتا ہے کیونکہ رسول کا قاتل ہے۔ تو انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کیا کہ رسول خدا کی شہادت نہیں ہوئی تھی، جبکہ ہمارے یہاں مسلم ہے، اٹھا کے تاریخ کی کتابیں دیکھیں، حتیٰ کہ جو عام کتابیں تاریخ کی 14 ستارے، اس میں بھی یہ بات تحریر کہ رسول خدا شہید ہوئے اور سبب شہادت زہر میں، دوا میں زہر کی آمیزش، دوا میں زہر ملا کر کے دیا گیا جس کے ذریعے سے حضور ختمی مرتبت کی شہادت ہوئی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، شہادت نہیں ہوئی، کہ شہادت ہوئی وہ الگ بات ہے کہ رسول کا قاتل منظر عام پہ نہیں آ سکا۔ غور فرما رہے ہیں، رسول کا قاتل منظر عام پر نہیں آ سکا اور خود علی مرتضیٰ کا قاتل بھی منظر عام پہ نہیں آ سکا۔
حسن مجتبی کا قاتل بھی منظر عام پہ نہیں آ سکا، خود بی بی زہرا کا قاتل بھی منظر عام پہ نہیں آ سکا، چہرے پہ نقاب رہا، سوائے امام حسین علیہ السلام کے، کہ صرف حسین مظلوم کا قاتل ایسا ہے کہ جس کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا، وہ منظر عام پر آ گیا. اور اس کی وجہ شاید یہی تھی کہ جو دنیا کہتی حسین نے مدینہ چھوڑا کیوں، حسین کربلا آئے کیوں. اگر حسین مدینہ نہ چھوڑتے، اگر حسین کربلا نہ آتے، تو جس طریقے سے رسول خدا کا قاتل نہیں پکڑا گیا، جس طریقے سے علی مرتضیٰ کا قاتل نہیں پکڑا گیا، جس طریقے سے بی بی زہرا کا قاتل نہیں پکڑا گیا، جس طریقے سے حسن مجتبی کا قاتل نہیں پکڑا گیا، اسی طریقے سے امام حسین کا قاتل بھی نہ پکڑا جاتا. غور فرما رہے ہیں، حسین نے مدینہ چھوڑ کر کربلا بسا کر کے میدان کربلا میں آ کر کے اپنے قاتل کو پکڑا، اور بی بی زینب کے خطبوں اور بی بی زینب کے تقریروں اور سید سجاد کی تقریر اور خطبے کے ذریعے سے یزید کے دل و دماغ میں ایک بے چینی سی آ گئی کہ جو کہ اس کے اضطرابی کیفیت کو پیدا کر دیا، اس کے چین اور سکون کو حرام کر دیا. اور بی بی زینب نے رہائی کے بعد یزید کے گھر میں بھائی کی صفے ماتم بچھا کر کے یزید کے چہرے سے نقاب کو بھی کھینچ دیا. اور یہ آزاداری، یہ جلوس، یہ شب بیداری، یہ انجمن ہائے ماتمی قیامت تک یزیدیت کے چہرے سے نقاب کشائی کرتی رہیں گی. کئی اثر ہے ذکر کرب و بلا کا. میں بہت بہت شکر گزار ہوں ان بزرگوں کا، ان بھائیوں کا کہ جو دھوپ میں بیٹھے ہوں. میں تو شکریہ نہیں بی بی سیدہ حاضر دیں گی کہ ایسے موقع پر اتنی شدت کی گرمی میں، لیکن آپ کو وہ ٹھنڈک جو محبت کی ہے وہ احساس گرمی نہیں ہونے دے رہی ہے کہ یہ ذکر کرب و بلا کا اثر ہے، ذکر حسین ابن علی کا اثر ہے. جیسے کرب و بلا کا اثر کہ کربلا کی زمین پر بھی کئی اثر رہے، کربلا کی زمین پر یزیدی بھی گئے، کربلا کی زمین پہ حسینی بھی گئے، دونوں کے اثر جدا جدا رہے. جب یزیدیوں نے قدم رکھا تو قیامت تک کے لیے اپنے لیے جہنم خرید لیا، حسینیوں نے قدم رکھا تو جنت کے مالک بن گئے. یہ دوہرے اثر، وہی اثر وہی اثر ہے ذکر کرب و بلا کا. دوہرے کئی اثر ذکر کرب و بلا کے، دوہرے نہیں بلکہ کئی اثر. اگر صاحبان فکر و نظر غور فرمائیں کہ اسی ذکر کرب و بلا سے مومنین کے دل مطمئن بھی ہوتے ہیں، مومنین کے دل کو سکون بھی ملتا ہے، مومنین اپنی مصیبتوں کو بھی فراموش کر دیتے ہیں. اور یہی ذکر کربلا ہے کہ جب ظالمین کے سامنے ہوتا ہے تو ان کا چہرہ اتر بھی جاتا ہے. یہی ذکر کربلا ہے جب یزیدیت کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے سے نقاب کشائی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اسی ذکر کے ذریعے سے قاتل کا بھی پتہ چلتا ہے، اسی ذکر کے ذریعے سے مومنین کے چہرے کی بشاشت بھی نظر آتی ہے. ارباب ادا وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جائیں. بی بی زینب نے رہائی کے بعد جو اہتمام کیا، آج چاہنے والے بخوبی اس سلسلے کو ادا کر رہے ہیں، نسلاً بعد نسل منتقل کرتے جا رہے ہیں. یہ ذہن میں رہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جس طریقے سے بھی ہم نے شرکت کیا ہے، ہم نے کوئی احسان نہیں کیا. یہ انتخاب تھا بی بی سیدہ کا، یہ انتخاب تھا بی بی زہرا کا کہ کسے کیا کرنا ہے، کسے ماتم کرنا ہے، کسے نوحہ پڑھنا ہے، کسے کون سا کام انجام دینا ہے. ہر طریقے سے بی بی سیدہ نے منتخب کیا. ہم فخر کریں، کبھی یہ نہ ہم سوچیں اگر ہم نہ ہوں گے تو کیا ہوگا. ارے یہ اس وقت بھی تھا جب ہم نہیں تھے، اور اس وقت بھی رہے گا جب ہم نہ ہوں گے. یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں چنا مجلس پڑھنے کے لیے، آپ کو چنا ماتم کرنے کے لیے، آپ کا انتخاب کیا سننے کے لیے کہ بی بی زینب نے علی کی بہن نے، زہرا کی جائی نے وہ اہتمام کر دیا. رہائی کے بعد صف ماتم بچھایا
اور جب بی بی سیدہ کی جائی نے صفے ماتم بچھایا، تبرکات بھی آئے، لٹی ہوئی چادریں بھی آئیں، ماتم ہوا، نوحہ ہوا، مسلسل مسائل سنتے جا رہے ہیں آپ، یہاں تک کہ جب بی بی زینب چلنے لگی نا شام سے، روایت کے فقرے ہیں کہ زہرا کی جائی اس وقت واقعاً زینب کو یقیناً سکینہ کی یاد آئی ہوگی کہ اے کاش یہ رہائی اس وقت ملتی جب میرے بھیا کی امانت سکینہ موجود، یہ اس وقت رہائی ملتی، یہ حکم رہائی اس وقت سنتے کہ جب سکینہ موجود تھی، لیکن نہیں ارباب ادا، سکینہ کو تو وطن جانا نصیب نہ تھا۔ زینب آئیں زندان شام میں، قبر سکینہ پہ بیٹھ گئیں، اے سکینہ ہمیں رہائی مل گئی۔ سکینہ جب صبح کے وقت پرندوں کو جاتا ہوا دیکھتی تھی تو مجھ سے سوال کرتی تھی، پھوپھی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتی تھی بیٹا یہ اپنے آرزو کے اور رزق کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ اے سکینہ جب شام ہوتی تھی یہی پرندے پلٹتے تھے، مجھ سے پوچھتی تھی اے پھوپھی اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتی تھی سکینہ اب یہ اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں۔ اس وقت بڑے یاس و حسرت سے سوال کرتی تھی اے پھوپھی ہم کب وطن چلیں گے؟ سکینہ اٹھو میری لال، رہائی مل گئی، زینب وطن جا رہی ہے۔ سکینہ اٹھو، زینب رہا ہو گئی۔ ارباب ادا جب نہیں سکینہ کی قبر پہ زینب نے کہا ہو اے میری لاڈلی زینب سب سے پہلے تیرے بابا حسین کی قبر پہ جائے گی، اے سکینہ یہ تو بتا دے جب تیرا بابا سوال کرے گا تو زینب جواب کیا؟ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کی آبادوں پر رحمت نازل فرمائے۔ روزہ داروں، اسیران آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ سرزمین کربلا کے قریب آ گیا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری جو پہلے زائر قبر امام مظلوم کربلا ہیں، قبر حسین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ قبر حسین لرز رہی تھی، قبر حسین میں لرزا ہوا جابر نے آواز دیا فرزند رسول خیریت تو ہے؟ قبر حسین سے آواز آئی اے جابر یہاں سے دور چلے جاؤ، اس لیے کہ میری بہن زینب شام و کوفہ کے منازل کو طے کر کے میری قبر پہ آ رہی ہے۔ جیسی بی بی زینب کا نام سنا جابر میں جھاڑیوں نے جا چھپے۔ ارباب ادا بی بی زینب آئی، سرزمین کربلا پہ پہنچی، بھائی کے قبر کے قریب ناقہ آیا۔ علماء فرماتے ہیں علی کی جائی نے اونٹ کی بلندی سے بھائی کی قبر پہ اپنے آپ کو گرایا، اے بھیا اٹھو زینب آئی ہے، اے میرے ماں جائے۔ ارے آپ کے بعد زینب کے خیام جل گئے، بھیا سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگے، بھیا ہماری چادریں چھن گئی، اے بھیا زینب شرمندہ ہے، آپ کی امانت کو زندان میں سلا کے آئی ہے، بھیا سکینہ مر گئی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ زینب قبر اخی سے لپٹ کے بیان کر رہی ہیں، ایک مرتبہ زینب اٹھی قبر حسین سے، سید سجاد کی طرف رخ کیا۔ اس موقع پر قیامت کی منزل ہے، جو ابھی تک جوان نہیں روئے، تصور شرط ہے، انشاءاللہ بہت روئیں گے۔ اس موقع پر علی کی بیٹی کو اپنا محافظ یاد آیا، بابا سے جس نے کہا تھا بابا میرے لیے ایک محافظ کا انتظام کر دیجئے۔ 21ویں رمضان کو علی نے زینب کا ہاتھ عباس کے ہاتھوں میں دیا تھا، اے میرے لال یہ زینب تیرے حوالے ہے۔ زینب جب قبر حسین سے اٹھی عباس کی یاد آئی، اے سجاد اے میرے لال
मुझे मेरे भाई की कब्र पर ले करके चलो। सैयद सज्जाद फूफी को ले करके चले। कहाँ चले? अरबाब अदा नहर फरात की तरफ। फरात के किनारे आए, एक नन्ही सी, बस 2 जुमले, खत्म की, एक नन्ही सी कब्र की तरफ इशारा किया। बीबी ज़ैनब ने जैसी नन्ही सी कब्र देखी, कभी कब्र अखी को देखती है, कभी चेहरे सज्जाद को देखती है, तड़प गई ज़ैनब, दिले ज़ैनब बेकरार हो गया। पूछती मेरे लाल, अरे मेरा भाई तो तवीलुल क़ामत था सज्जाद, अरे ये तो किसी कमज़िर बच्चे की ये सुनना था सैयद सज्जाद, बस वजह बताई, खत्म कर दिया। ये कब्र गाजी इतनी छोटी क्यों? अली का लाडला जब घोड़े पे सवार होता था, पैर जमीन पे खत देता हुआ जाता था। ये कब्र गाजी इतनी छोटी क्यों? बस सुने वजह, खत में दुआ। सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा सुने वजह, बाबा की शहादत के बाद एक मर्तबा एक जालिम ना कौन है जिसे अली से बदला लेना है। ए फूफी अम्मा, सैकड़ों तलवारें निकल आई, मेरे बाबा को अली ने मारा, मेरे भाई को अली ने मारा, मेरे बेटे को अली ने मारा, मेरे चचा को अली ने मारा। एक जालिम ने बढ़ के आवाज दिया, अरे अली है कहां? तुम अली से बदला कैसे लोगे? आवाज दिया, चलो तराई पर अली का शेर हाथ कटाए सो रहा है। ए फूफी अम्मा, जालिमीन आगे बढ़े, चचा के लाशे को तलवारों से टुकड़े टुकड़े। हम आवाज देंगे अंजुमन अब्बासिया निमोरी के मेंबरान से कि बराए करम जुलूस में शामिल होकर सदर मातम के साथ जुलूस को आगे बढ़ाएं। और वहां पर एक दोहे के फौरन बाद अंजुमन मुंशे मखदूमिया फैजाबाद जुलूस में शामिल होने के लिए आमादा रहे। या गाज़ी अलमदार, 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 देते थे सदारों के यही सैयद अबरार, देते थे सदारों के यही सैयद अबरार, देते थे सदारों के यही सैयद अबरार, या गाज़ी अलमदार, या गाज़ी अलमदार,
देते थे सदारों के यही सैयद पुराना। 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 या गाज़ी अलमदार, या गाज़ी अलमदार, या गाज़ी बेचैन हूँ, दिल खस्ता है सारा मेरे बाबा। आराम नहीं है, आराम नहीं है, रस्सी से गला जख्मी है, खून बहता है बाबा। आराम नहीं है, आराम नहीं है। जब जनाब सकीना को जिंदान शाम में अपने बाबा का सर मिला है, तब जनाब सकीना अपने बाबा से क्या बयान करती हैं, सुने हजरत। बेचैन हूँ, दिल खस्ता है सारा मेरे बाबा। आराम नहीं है, आराम नहीं है। वंश ने हजरात बतौर खास मोमनी जहाँ तशरीफ फरमा है। बेचैन हूँ, दिल खास्ता है सारा मेरे बाबा। आराम नहीं है, आराम नहीं है। बेचैन हूँ, दिल खास्ता है सारा मेरे बाबा। आराम नहीं है। सुने हजरात बतौर खास। जब तश्त में सर शाह का दरबार में आया, तब गोद में सर ले के सकीना ने पुकारा।
جب تشت میں سر شاہ کا دربار میں آیا، تب گود میں سر لے کے سکینہ نے پکارا، جب سے گئے ہو آپ مجھے چھوڑ کے تنہا، آرام نہیں ہے، آرام نہیں ہے، بے چین ہوں دل خواستہ ہے سارا، یہ بس میں حضرات کیا کیا ظلم ہوئے جناب سکینہ کے اوپر، سنے حضرات بتا نہیں ہے، آرام نہیں ہے، بعد آپ کے جو رنج و محن ہم نے اٹھایا، وہ کون سا تھا ظلم جو ہم نے نہ اٹھایا، بعد آپ کے جو رنج و محن ہم نے اٹھایا، وہ کون سا تھا ظلم جو ہم نے نہ اٹھایا، کانٹوں پہ چلایا کبھی راہ لگایا، آرام نہیں ہے، آرام نہیں ہے، بے چین ہوں دل خواستہ یہ ہے بس میں حضرات سارا میرے بابا، آرام نہیں ہے، آرام نہیں ہے، سر ننگے تھی میں شام کا دربار تھا بابا، ہنستے تھے تماشائی مجھے دیکھ کے بابا، سر ننگے تھی میں شام کا دربار تھا بابا، ہنستے تھے تماشائی مجھے دیکھ کے بابا، یہ غم میرے سینے پہ بڑا گہرا ہے بابا، آرام نہیں ہے، آرام نہیں ہے، بے چین ہوں یہ بس میں ذاتے کا ظلم جناب سکینہ کے بابا سے بیان کرتے ہیں، بابا، آرام نہیں ہے، آرام نہیں ہے، بعد آپ کے ظالم نے جلائے سبھی خیمے، اس ظلم کی دہشت سے سبھی بچے تھے سہمے، بعد آپ کے ظالم نے جلائے سبھی خیمے، اس ظلم کی دہشت سے سبھی بچے تھے سہمے، امت نے مجھے اس طرح بادسر ستایا، آرام نہیں ہے، آرام نہیں ہے، بے چین ہوں جب کبھی جناب سکینہ پہ بابا کو یاد کرتے ہیں میرے شمر تازیانی ماتا تھا، سنے حضرات آرام بند نہیں ہے، آرام نہیں ہے، روتے تھے اگر آپ کی ہم یاد میں بابا، تب گھڑکیاں دیتے تھے ستم گر مجھے بابا، روتے تھے اگر آپ کی ہم یاد میں بابا، تب گھڑکیاں دیتے تھے ستم گر مجھے بابا، دن رات مجھے شمر لگاتا ہے تماچا، آرام نہیں ہے، آرام نہیں ہے، بے چین ہوں دل خواستہ ہے سارا میرے بابا، یہ بس سنے حضرات بطور خاص آرام نہیں ہے، آرام نہیں ہے،
सूखी है ज़बां प्यास जलता है कलेजा, दिखला के मुझे आप दुखाता है कलेजा। सूखी है ज़बां प्यास जलता है कलेजा, दिखला के मुझे आप दुखाता है कलेजा। जालिम ने सताया मुझे इस तरह से बाबा, आराम नहीं है, आराम नहीं है, बेचैन हूँ दिल ख्वास्ता है सारा मेरे बाबा, आराम नहीं है, आराम नहीं है। जब शाम के नजदीक मेरी आई सवारी, नाके से गिरी जख्मी हुई पुश्त हमारी। जब शाम के नजदीक मेरी आई सवारी, नाके से गिरी जख्मी हुई पुश्त हमारी। गिरने से बदन सारा मेरा टूटा है बाबा, आराम नहीं है, आराम नहीं है, बेचैन आखिरी पर समाप्त में हजरत। सारा मेरे बाबा, आराम नहीं है, आराम नहीं है। रूदाद यू सरवर को सुनाती थी सकीना, सब जख्म तमाचों के दिखाती थी सकीना। रूदाद यू सरवर को सुनाती थी सकीना, सब जख्म तमाचों के दिखाती थी सकीना। कहती थी यतीमा यही ले ले के हिचकियाँ, आराम नहीं है, आराम नहीं है, बेचैन हूँ दिल ख्वास्ता है मक्का समाप्त है बता रहे खास। आराम नहीं है, आराम नहीं है। आगोश में थर्राता था सर बिन्ते नबी का, उस दम था बुरा हाल सभी आले नबी का। आगोश में थर्राता था सर बिन्ते नबी का, उस दम था बुरा हाल सभी आले नबी का। आजाद पे दर से जो कहती थी सकीना, आराम नहीं है, आराम नहीं है, बेचैन हूँ दिल ख्वास्ता है सारा मेरे बाबा, आराम नहीं है। रस्सी से गला जख्मी है, खून बहता है बाबा, आराम नहीं है, आराम नहीं है। या हुसैन
चलो। मसरूफ़ इबादत है अंजुमन अब्बासिया मिर्ज़ापुर मौली। इस अंजुमन के मातम कर लेने के बाद आमादा रहे हमारी अगली मेहमान अंजुमन ऊँचा मज़लूम या फैज़ाबाद। माशाअल्लाह मसूफ़ नहा मातम थी हमारे मेहमान अंजुमन अब्बासिया मिर्ज़ापुर निमौली। मेरी गुजारिश है कि हमारी अगली मेहमान अंजुमन ऊँचा मज़लूमिया के नवा खान व मातमी दस्ते से कि वो आएँ और नौखानी वसी नज़नी के फ़याज़ को अंजाम दें। बानिया ने जुलूस की जानिब से चंद एहतमामात किए गए हैं कि जिनमें से एक एहतमाम उन्होंने ये आज से नहीं कई सालों से कर रखा है कि वो आए हुए ज़ायरीनों की कुरानदाज़ी करवा करके उनमें से किसी एक को करबला ज़ियारत के लिए भेजते हैं। शायद उनके दिल में ये एहसास आया होगा कि वाक़ईन लोग करबला की तस्वीरों को देख करके जो तसव्वुरात रखते हैं अपने दिलों में कि काश हम भी करबला में होते तो हम हुसैन का चेहलूम मना लेते। ये एहसास से दुआ कौन करता था? ये एहसास और दुआ कोई और नहीं करती थी बल्कि हुसैन की माँ जाही ज़ैनब ये दुआ किया करती थी, काश के हम करबला पहुँच गए होते, काश के हम करबला चले जाते ताकि हम अपने भाई, अपने बेकफन भाई, अपने प्यासे भाई, अपने भूखे प्यासे, अपने जवानों का चेहलुम कर सके। लिहाजा आज गली गली करिए करिए हर गांव में हुसैन का चेहलुम हो रहा है, लेकिन बानियाने जुलूस ने अहले काजी सराय के मोमिनीन ने ये एहतमाम कर रखा है कि वो किसी एक मोमिनीन को ज़ियारत के लिए भेजेंगे तो जो भी हजरात, दो मोमिनीन को ज़ियारत के लिए भेजेंगे तो जो भी हजरात करबला जाने के ख्वाहिशमंद हैं, हुसैन को हुसैन की बारगाह में पहुँच करके पूसा देने के ख्वाहिशमंद हैं, वो आकर के स्टेज के पास से अपने कुरानदाज़ी की पर्ची को अपना नाम उसमें शामिल करवा लें। इंशाअल्लाह शहजादी का इज़्न होगा तो ज़रूर ब ज़रूर शामिल होंगे। एक ऐलान समात फरमा लें, इंशाअल्लाह मौज़ा तहियावर सूरापुर टांडा में जुलूस हमारी 5 रबीउल अव्वल बरोज़ मंगल 10 सितंबर बवक्त 6 बजे सुबह इनेकाद किया गया है कि जिसमें उलमाए करम अंजुमन हयामत में शिरकत कर रही हैं। मौलाना वसी हसन खान साहब क़िबला, मौलाना कलबुल शैख़ साहब क़िबला, मौलाना ज़मीर अब्बास जाफ़री साहब व हसन मेहदी बायस साहब इसमें तकरीर के फ़याज़ को अंजाम देंगे और ज़ीशान आज़मी साहब निज़ामत के फ़याज़ को अंजाम देंगे। मौलाना मोहम्मद ज़ुहैर व मौलाना मोहम्मद कमर साहब भी तकरीर के फ़याज़ को अंजाम देंगे। अंजुमन हैदरी, अंजुमन लश्कर हुसैनी मेमन सादात बिजनौर, अंजुमन आरिफी मुजफ्फरनगर, अंजुमन शान हैदरी मुरादाबाद, अंजुमन हुसैनी ग्रुप छत्तीसगढ़ व अंजुमन दस्ते मासूमिया घोसी, अंजुमन बासिया रजिस्टर्ड दरियावत नौखानी वसीना जनी करेगी। मेरी गुजारिश है कि अंजुमन ऊँचे मज़लूमिया अपनी सदाए मातम व नौखानी के साथ जुलूस में शामिल हो जाए। मातम हुसैन। एक नन्ही सी बच्ची का दिल में था गम, कैद से छूट के जाने लगे जब अहले हरम। एक नन्ही सी बच्ची का दिल में था गम, कैद से छूट के जाने लगे जब अहले हरम। हाय 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 अहले हरम। एक नन्ही सी बच्ची का
دل میں تھا غم کیسے چھٹ کے جانے لگے جب اہل حرم. سنیں گے حضرات، تاریخی نوحہ پیش کر رہے ہیں. ہائے 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 اہل حرم. کیا بیان کر رہی ہیں جناب زینب سکینہ بی بی کی قبر پہ؟ تاریخی نوحہ پیش کرنے سنیں گے. ہائے 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 اہل حرم. جناب رباب کیا بیان کر رہی ہیں سنیں گے. مائے قبر سکینہ بے کرتی تھی بے. کیا بیان کر رہی ہے جناب رباب سنیں گے. مائے قبر سکینہ بے کرتی تھی بے. تم کو تربت میں آیا ہے کیسے چین. تم کو تربت میں آیا ہے کیسے چین. جاگا مقدر سب کو آج رہائی ملی. جاگو نیند سے بیٹی وطن جاتے ہیں ہم. سنیں گے حضرات، تصور شرط ہے، تاریخی نوحہ پیش کر رہے ہیں، پوری توجہ. شکر خدا کا آج گھڑی وہ آئی ہے. شکر خدا کا آج گھڑی وہ آئی ہے. قید ستم سے سب نے رہائی پائی ہے. قید ستم سے سب نے رہائی پائی ہے. دیکھو در زندان کھلا ہے اے بیٹی. دیکھو ذرا زندان کے باہر کا موسم. کیا کہہ رہی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا؟ سنیں گے حضرات پوری. اب نہ تماچے کوئی لگائے گا بی بی. اب نہ تماچے کوئی لگائے گا بی بی. اب نہ تماچے کوئی لگائے گا بی بی. تجھ پہ کوئی ظلم نہ ڈھائے گا بی بی. تجھ پہ کوئی ظلم نہ ڈھائے گا بی بی. تیری ماں تجھ سے یہ وعدہ کرتی ہے اب نہ ہوگا تجھ پہ کوئی ظلم و ستم. مقطع سماعت کریں حضرات، شاعر کے حق میں دعا کیجیے گا. مقطع میں مقطع گود دسونی مانگ بھی اجڑی تھی جس کی. گود دسونی مانگ بھی اجڑی تھی جس کی. قبر سکینہ سے ایک مادر لپٹی تھی. قبر سکینہ سے ایک مادر لپٹی تھی. لکھتے ہوئے دل خون کے آنسو روتا ہے. کیسے کرے زندان کا عرشی حال رقم.
सुनेंगे हजरात नौहा पेश कर रहे हैं शाम और तूफे आबिद बीमार काफिला सालार जो ले जाया गया जो मंजर था पूरी तवज्जो समाज करेंगे तो सलासिल में मुहाफिज है गिरफ्तार सुनेंगे तो सलासिल में मुहाफिज है गिरफ्तार देर दसदानिया है बेकसुलाचार करबला से इस तरह सादा चले हैं नेज़ों पे सर आगे अजीजों के सजे हैं बीबियों के हाथ पसे पुश्त बंधे हैं और उन्हीं के साथ बंधे नन्हे गले हैं क्या मंजर था शाम की जानिब है सफर रास्ते पुरखार सबके लहू बहता है पाँवों से लगातार सकीना बीबी क्या फरियाद कर रही है अपने भैया से क्या फरियाद कर रही है सुनेंगे करती है फरियाद सकीना मेरे भैया किस तरह रस्सी से गला मेरा है जकड़ा उठने से फुपियों के गला मेरा है झुलता रेत दहकती है मेरा पाँव है जलता क्या कह रही अपने भैया से शकीना बीबी सुनेंगे कुछ न करो काफिले की कम करो रफ्तार वरना मैं मर जाऊंगी चलने से लगातार रुख पे मेरे देखो तमाचों का निशान है कान मेरे जख्मी है और खून रवा है होठ मेरे सूखे हुए खुश्क ज़बां है भाई आतश मेरी ये नजरों में धुआं है सकीना बीबी को कहाँ पे पानी मिला किसी को पुश्त है जख्मों से भरी नीले है रुखसार कैसे चलूं आबलों से पाँव है बेकार कभी अपने भैया अकबर को याद करती है कभी अपने अम्मू को याद करती है क्या कहती है याद करके सुने जाने कहाँ सो गए भैया अली अकबर आए नहीं अम्मू भी दरिया से पलट कर कुछ करो तदबीर खबर उनको दो जाकर अहले हरम फिरते हैं बेमखना चादर हाय तमाशा है बनी इतरत अतहार आले मोहम्मद का नहीं कोई मददगार नन्हे से पाँव में मेरे इतनी थकन है टूटे हुए आबलों में सख्त दुखन है आग ने कुर्ते की जलाया जो बदन है कैसे कहूँ उसमें मुझे कितनी जलन है दर्दो अलम रंज का किससे करूं इजहार लगता है आजाए जिस
जिस्म है मेरा बेकार। मेरे इमाम ने क्या जवाब दिया अपनी 4 साला बहन को, सुनेंगे। बोला ये बीमार संभाले हुए बेड़ी, जानता हूँ हाल मेरा मेरी दुलारी। कम सिनी में कितने दिनों से है तू प्यासी, उस पे हर एक लम्हा तुझे लगती है फांसी। शिमर से करता हूँ जो मैं मिन्नत हर बार, ताजिया ने मुझको लगाता है बेशुमार। पाँव में बेड़ी जो मेरे होता न लंगर, रखता तुझे धूप की शिद्दत से बचा कर। सर से उतरने नहीं देता तेरी चादर, सारे सफर गोद में चलता तुझे लेकर। तोग के पैवस्त है गर्दन में मेरी खार, इसलिए बहना मेरी मैं हो गया लाचार। आखिरी बंद समाप्त करें हजरात। क्या कह रहे हैं बोल मेरी बहना उठाऊं मैं कैसे सर, मेरी माँ बहनों के सर पे नहीं चादर। ठोकर खाती हुई फिरती है दर बदर, लोग दरो बाम से बरसाते हैं पत्थर। लोग दरो बाम से बरसाते हैं पत्थर। कूफे की गलियां है कभी शाम का बाजार, आले मोहम्मद का नहीं कोई मददगार। मक्ता समाप्त करें हजरात। मक्ते में पूरी तवज्जो, शायर के हक में दुआ कीजिएगा। मक्ते में पूरी तवज्जो। आईने मखसूस लगाए थे जहां पर, बेरदा उस जहाँ पे रहे आल पैगंबर। लोग दिखाते थे तमाशा जहाँ जाकर, अर्श करूं कैसे बयां शाम का मंजर। सबसे ज्यादा तकलीफ मेरे मौला को शाम और कूफा में पहुंची। अहले हरम को बिरदाए जहाँ दरकार, सोच के ताउम्र वो रोता रहा बीमार। आबिद बीमार काफिला साला। इबादत है अंजुमन हुसैन और गोमिया फैजाबाद। अंजुमन के मातम कर लेने के फौरन बाद अंजुमन एक मौके के पेश कर लेने के फौरन बाद ही किसी मुकाम पर एक तकरीर होगी जिसको खिताब फरमाएंगे खतीब अहले बैत उस्ताद मोहतरम आली जनाब मौलाना मोहम्मद मोहसिन साहब सदर वकील साहब कॉलेज फैजाबाद। के बाद अंजुमन अंसार हुसैनी नौखानी वसीला करने के लिए आपसे रूबरू है हमारी मेहमान अंजुमन हुसैन मजलूमिया फैजाबाद। ये अंजुमन इस मुकाम पर एक नवा पेश करेगी, उसके बाद इसी मुकाम पर एक तकरीर होगी। यह अंजुमन जनाबे ईमान करबला यानी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के हवाले से उनकी मुसीबत पर नौहा पेश कर रही थी। यकीन मानिए कोई भी मुफर्रिर, कोई भी तारीख लिखने वाला, कोई भी राइटर सब कुछ लिख सकता है, लेकिन ये कभी नहीं लिख सकता है कि सैयद सज्जाद किन किन मुसीबतों को देखते हुए आए हैं, किन किन मुसीबतों को सोचते हुए आए हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी जिंदगी में
अपने हाथों को हमेशा दूसरों के सामने बुलंद रखा है। हमेशा उन्होंने दूसरों को सारी चीजें दी हैं, लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने ने सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ मांगा है तो वो मांगा है तो शाम के बाजार में क्या मांगा है, कुछ ज्यादा महंगी चीज नहीं मांगी है। बस कोई करीब आकर के कह देते हैं भाइयों मुझ पर कोई एहसान न करो, बस मेरे लिए एक वेदा का अरमान ले आओ, मेरे लिए एक वेदा ला करके दे दो। वो इसलिए क्योंकि ये वक्त के इमाम से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उसकी माए बहने उसकी भूमिया शाम के बाजार में, और वो बाजार में जहाँ पर शीशा बत्ती चलानी गई हो, वो नाबी वेदा दे रहा हो कि हर कोई जो आकर के ज़ैनब को देखना चाहे तो आकर के देख ले, रसूल के घराने वालों को देखना चाहे तो आकर के देख ले। वो बीमार इतना मजबूत था कि लोगों के सामने हाथों को फैला करके बस इतना कहता जा रहा था कि मुझ पर कोई एहसान न करो, बस मुझे एक वेदा ला करके दे दो, मैं अपनी बुकी ज़ैनब के साथ बताया हो। आखिर है हमारी मेहमान अंजुमन हजरात, अंजुमन गुंचे मजलूमिया फैज़ाबाद जो सरजमीन काजी सराय पे शहजादी फातिमा ज़हरा और अपने वक्त के इमाम को उनके जद का पुरसा पेश कर रही है। सरजमीन काजी सराय पे जुलूसे चेहलुम का इनकाद हो रहा है। जब कैदी कैद से रिहा हुए तो जनाब सैयद सज्जाद ने अपनी फूफी से पूछा, ऐ फूफी अम्मा, मदीने चले, अपने घर चले? तो जनाब ज़ैनब ने यही कहा कि नहीं, सबसे पहले हम करबला जाएंगे और अपने भाई का चेहलुम मनाएंगे, चेहलुम की मजलिस करेंगे। जब ये काफिला शाम से रवाना हुआ तो सबके जहन में, सबके दिल पे एक बात थी। उस 4 साला बच्ची को याद कर रहे थे जो रोज कहती थी, ऐ फूफी अम्मा हम घर कब जाएंगे, जिसकी लबों पे सिर्फ यही बात थी कि ऐ फूफी अम्मा हम वतन कब जाएंगे। जानते हैं जनाब सकीना कौन थी? याद करती थी सदा घर को मगर घर न गई। दिल पे हाथ रख के नवा सुनिएगा, नो तसनीफ नवा पहली बार सरजमीन काजी सराय पेश करने जा रहा हूं। याद करती थी सदा घर को मगर घर न गई, उसकी मैयत कभी जिंदान से बाहर न गई। ये वो सकीना थी जो वतन को याद करते करते जिंदान में मर गई। अपने बाबा को हाय बाबा कहती हुई जिंदान में मर गई। इसी पे हजरात शायर अहले बैत जनाब के फकरी मेरठी का नोहा पेश करने जा रहा हूँ। दरहाल जनाब सकीना मातम हुसैन। तस्लीम नोहा पहली बार इमरान भाई। सकीना रोती है, बाबा बाबा कहती है। सकीना
कितने सहती है। अकबर भी नहीं, हाय कोई यावर भी नहीं, किसके सहारे अब मैं जीऊं, हद है मेरा असगर भी नहीं। तस्वीर शर्त सुने फिर से हम नहीं अकबर भी नहीं, हाय कोई यावर भी नहीं, किसके सहारे अब मैं जीऊं, हद है मेरा असगर भी नहीं। तीर गले पे उसके मारा, जल गया शोलो में गहवारा। तस्वीर से सुने एक बच्ची क्या कह रही सुने फिर से हम नहीं अकबर भी नहीं, हाय कोई यावर भी नहीं, किसके सहारे अब मैं जीऊं, हद है मेरा असगर भी नहीं। तीर गले पर उसके मारा, जल गया शोलो में गहवारा। बन सुने बीबी क्या कह रही है, सुने क्या कह रही है अपने बाबा से, सुने चैलुम में हक अदा करना होगा, सुने रूह मेरी दुख पाई है, आंख मेरी भर आई है, कैद मेरा एक भाई है, किस्मत में तन्हाई है। रूह मेरी दुख पाई है, आंख मेरी भर आई है, कैद मेरा एक भाई है, किस्मत में तन्हाई है। छूट गए मेरे सारे सहारे, सो गए अम्मू नहर किनारे। किस किस का सदमा का सहाबी मैंने सुने आजाद क्या कह रही जनाब सकीना। सहेलिया सदमा असगर का, दर्द है दिल में अकबर का, है दाग बहादुर का, कैसे हो मातम घर भर का। सहेलिया सदमा असगर का, दर्द है दिल में अकबर का, है दाग बहादुर का, कैसे हो मातम घर भर का। बैत का बन सुने मुंह पे तमाचे कब तक खाऊं, कब तक छुप के आश्क बहाऊं।
रुख पे तमाचों के हैं निशान, खून के आंसू रोते हैं कान, इतना सोच के हूँ हैरान, तन्हा मैं और ये जिंदान। कैद से छूट कर जब जाएंगे, छोड़ के मुझको सब जाएंगे। बाबा प्यारे बाबा, खाली सकीना रोती है। एक बच्ची बाप से बिछड़ गई, क्या कह रही है सुने आजाद। तुमसे बिछड़ कर नींद कहाँ, अब है बिछोना रह के तपा, कोई नहीं हम दर्द यहाँ, चटके है लब सूखी है ज़बां। दर्द भरी रुदाद सुनेगा कौन, मेरी फरियाद सुनेगा। बाबा प्यारे बाबा, खाली सकीना। आखिरी बंद सुने। बच्ची क्या कह रही है, मदीने की शहजादी क्या कह रही है। गुर्बत के एहसास का सदमा, टूटी हुई हर आस का सदमा, भूख का सदमा, प्यास का सदमा, आए चचा पास का सदमा। गुर्बत के एहसास का सदमा, टूटी हुई हर आस का सदमा, भूख का सदमा, प्यास का सदमा, आए चचा पास का सदमा। बीवी क्या कह रही है सुना। अब नहीं कहता कोई सकीना, सब कहते हैं मुझको यतीमा। बाबा प्यारे बाबा, खाली सकीना।
हज़रात अंजुमन दूसरे मजमून फैज़ाबाद की जानिब से होने वाली ऑल इंडिया कमिश्त बिलाड़ी इंशाअल्लाह 31 अगस्त बरोज़ शब में ठीक 9 बजे इमाम मौला जवानी खान में मुनक़्क़िद होगी। इसमें हिंदुस्तान की मायनात अंजुमनें शिरकत करेंगी। हम अरकान अंजुमन दूसरे मजमूनिया एक रात आपसे शहज़ादे अली असगर के लिए मांगते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं शब बेदारी में शिरकत करके जनाब रबाब को उनके बेटे का कुर्सा पेश करें। मातम हुसैन इबादत है हमारी मेहमान अंजुमन पूरे हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ अंजुमन जो अपने मोहों से अपने कलाम से सारे मोमिन के दिलों में मौजूद है। अंजुमन इस अंजुमन के मातम पे लेने के बाद किसी मुकाम पर एक मुख्तसर सी तकरीर होगी, उसको खिताब करने के सारे मोहतरम वाले जनाब मौलाना मोहम्मद मोहसिन साहब ने उस तकरीर के फौरन बाद अंजुमन सारे हुसैन एक नोहा यहाँ पेश करेगी। उसके बाद अंजुमन जुल्फ़िकार हैदरी खाता साथ आप करेगी। फिर हैदरिया बनेगी, हैदरिया कश्मीर, हैदरिया पंजाब को सुल्तानपुर। सलामत रखे, इन बाजुओं में और ताकत है, बेहक है, बाजू शिकस्ता हजरत अब्बास, खुदा इन जवानों के जज्बों को सलामत रखे, बेहक है जवाने हो जाए नबी अकबर, खुदा इन बच्चों को सलामत रखे, बेहक है शेखार हुसैन अली अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, ये अंजुमन जनाब सकीना के हवाले से कलाम पेश कर रही थी। अज़ीज़ान मोहतरम, सकीना नाम सुनते ही, सकीना का नाम सुनते ही हमारे लिए जरूरी ये है कि हम रोने, वो इसलिए क्योंकि क्या
जनाब सकीना का कुछ बयान है कि उन्होंने जब अपने बाबा का सर पाया है शाम के दिन लाने में, तो उन्होंने सिर्फ बाबा का सर पाते ही एक जुमला कहा, बाबा आपने 58 बरस की उम्र में क्या कोई एक ऐसी बच्ची को देखा हो जो 4 साल की हो और वो बूढ़ी हो चुकी हो, उसके बाल सफेद हो चुके हो और उसकी कमर कमीजा हो चुकी हो? है बाबा, ये किसी और के साथ नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारी सकीना जो करबला के बाद से कभी कूफा कभी शाम में इतने ताजिया में कहते हुए आई है कि बाबा तुम्हारी सकीना की कमर कमीजा हो चुकी है। हाँ अल्लाह ने मतलब हम उसी सकीना को पुरसा देने के लिए आए हुए हैं, हम उन्हीं वसूल में करबला हुसैन को पुरसा देने के लिए आए हुए हैं, हम उन्हीं करबला के शहीदों का पुरसा देने के लिए आए हुए हैं। ये कहलुम का इनकाद उन्हीं का पुरसा है, ये मजलिसें, ये मातम, ये नौहा खानी, ये सीना जनी उन्हीं का पुरसा देने का एक जरिया है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ पुरसा देने के लिए उस्ताद मोहतरम आली जनाब मौलाना मोहम्मद मोहसिन साहब से जो अपने बयानात से अपने फजाइल मकाज से मोमिन के शुरू बाबा से बुलंद आने सलवात जो कि हज़रात तशरीफ फरमाए बड़ा जनाब मुसाफिर तशरीफ ने सबसे पहले मेरी एक तकरीर होगी। ऐसा दोनों की हज़रात की गुजारिश है कि आप हज़रात तशरीफ ले आए सामने। ला हौला वला लाइट नहीं चल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिस्सक़लैन वल बाक़ीना अला मसाइब अबी अब्दुल्लाहिल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद وأهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه السلام إذا أراد الله العبد الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین مظلوم کی محبت کو انگیل دیتا ہے اور زیارت کی طرف کو پیدا کر دیتا ہے۔ عزیزوں، امام نے دو باتیں فرمائی، ایک محبت مظلوم کربلا اور دوسرے زیارت مظلوم کربلا۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت ایسی محبت ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر انسان کے دل میں حسن اور حسین کی محبت کو رکھا ہے۔ امیر المومنین کی محبت کے لیے فرمایا کہ یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق، اے علی تمہاری محبت کا نام ایمان ہے اور تمہارے بغض کا نام کفر و نفاق ہے۔ یعنی باپ کی محبت معیار ایمان ہے اور بیٹوں کی محبت معیار انسانیت ہے۔ جہاں باپ کی محبت نہیں وہاں ایمان نہیں، جہاں امام حسن اور امام حسین کی محبت نہیں وہاں انسانیت نہیں۔ جو امام حسن اور امام حسین کا قاتل ہے وہ انسانیت کا قاتل ہے۔ دوسری بات امام نے فرمایا کہ پروردگار عالم محبت امام حسین کے ساتھ ساتھ زیارت مظلوم کربلا کی طرف بھی دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ 40 کاروان عشق زیارت امام حسین کے لیے روا اور دواں ہے۔ زائرین
کربلا سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں من زارا قبر الحسین عارفا بحقہ کتب اللہ لہ ثواب الف حجۃ و الف عمرۃ، جو امام مظلوم کی زیارت ان کے حق کو پہچانتے ہوئے کرتا ہے، پروردگار عالم اس کے لیے 1000 حج اور 1000 عمرے کا ثواب لکھتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ عزیزوں، نمعلوم کتنے زائرین آج کربلا میں پاپیادہ زیارت امام حسین کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ یہ کاروان عشق ہے جو امام مظلوم کی زیارت کے لیے سرزمین کربلا سے متصل ہو رہا ہے۔ یہ 40 یاد ہے اس زیارت کی جو جابر بن عبداللہ انصاری نے سب سے پہلے آ کر کے قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی تھی۔ اسی کی یاد آج پوری کائنات میں منائی جا رہی ہے۔ ارباب عزا جب زائر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر کے جاتا ہے، جیسے ہی سرزمین کربلا سے قریب ہوتا ہے اور امام مظلوم کا طلائی گنبد نظر آتا ہے تو زائر کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور اس کے ذہن میں یہ تصورات پیدا ہونے لگ جاتے ہیں کہ یہ وہی گنبد ہے کہ جس کے نیچے وہ مظلوم سو رہا ہے کہ جس کا لاشا 3 دن سے کربلا میں بے گور و کفن پڑا رہا۔ ارباب عزا زائر کی آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں جبکہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زری کو دیکھتا ہے کہ یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کو بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا گیا تھا اور تلۂ زینبیہ سے جناب زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ زائر جب سرزمین کربلا پر چلتا ہے تو اس کو واقعات کربلا یاد آ جاتے ہیں کہ شاید یہ وہی جگہ ہو جہاں پر حر نے امام کو سلام کہا ہو، شاید یہ وہی جگہ ہو جہاں پر حبیب بن مظاہر نے امام کو سلام آخر کہا ہو، شاید یہ وہی جگہ ہو کہ جہاں پر مسلم بن اوسجا نے کہا ہو مولا میرا سلام آخر قبول فرمائیے، شاید وہی جگہ ہو جہاں پر بوڑھے غلام جون نے کہا ہو کہ مولا اور آقا میرا سلام آخر قبول کیجئے۔ زائر ان تصورات کے ساتھ افشانی کرتا ہے، آنسو کو بہاتا ہے۔ ارباب عزا جب یہی زائر اس مقام پر آتا ہے جہاں پر جناب عباس کا داہنا بازو قلم ہوا تھا، اس کے تصور میں وہ منظر یاد آ جاتا ہے کہ علی کا شیر فرات سے مشکیزے کو بھر کر کے اسی مقام پر آیا تھا جہاں پر ظالمین نے چاروں طرف سے گھیر کر کے داہنا بازو قلم کر دیا، عباس کا داہنا بازو اسی مقام پر گرا تھا۔ زائر جب وہاں سے اس مقام پر آتا ہے کہ جہاں جناب عباس کا بایاں بازو قلم ہوا تھا، زائر کے نگاہوں کے سامنے وہ منظر آ جاتا ہے کہ علی کا شیر ایک بازو سے جنگ کرتا ہوا اس جگہ پر آیا تھا، یہاں پر اشقیہ نے پھر نرغہ کیا اور دھوکے سے بایاں بازو بھی قلم کر دیا۔ اب یہ وہ مقام ہے جہاں پر علی کا شیر بغیر بازوؤں کے دشمنوں کے سامنے کھڑا ہوا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، اور پھر عباس وہاں سے بغیر بازوؤں کے اس مقام پر آئے جہاں پر روضہ جناب عباس ہے۔ جب اس روضے کو زائر دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں بات آتی ہے کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر عباس کے سر پر گرز لگا تھا اور جناب عباس اس عالم میں زمین پر آئے تھے کہ ہاتھوں کا سہارا بھی باقی نہ تھا۔ زائر جب وہاں سے مقام جناب علی اکبر پر آتا ہے تو اس کی نگاہ کے سامنے وہ منظر گھوم جاتا ہے کہ جب علی اکبر گھوڑے سے گرے ہیں، نیزہ سینے پر لگا ہوا تھا، دونوں ہاتھوں سے سینے کو دبا کر کے آواز دیتے ہیں اے بابا سلام آخر قبول فرمائیے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں امام حسین نے اپنے گھٹنے کو زمین کربلا پر ٹیکا اور آسمان کی جانب رخ کر کے آواز دی اے نانا خلیل خدا
اے دادا خلیل خدا، اے نانا رسول خدا، میری آنکھوں میں پٹی نہیں بندھی ہوئی ہے، میرے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں نہیں بندھے ہوئے ہیں۔ ظاہر جب اس جگہ پر جاتا ہے جس کو مقام علی اصغر کہا جاتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ منظر آتا ہے کہ جب ایک بوڑھا باپ اپنے 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں پر بلند کر کے پانی مانگ رہا تھا، پانی کے بدلے تیرے سے شعبہ کا نشانہ اصغر معصوم کو بنایا گیا۔ ارباب عزا آج کربلا آباد ہے، روضے بنے ہوئے ہیں، زائرین کا ہجوم ہے۔ ذرا زینب سے پوچھئے کہ زینب نے پہلی مرتبہ میدان کربلا میں جب امام حسین کو دیکھا تو ایک جملہ کہا، یا جدہ ہو صلی علیک ملائکۃ السماء، اے نانا آپ کی نماز جنازہ آسمان کے فرشتوں نے پڑھی، وَهَذَا حُسَيْنٌ مُرَمَّلٌ بِالدِّمَاء، اور یہ حسین جو خون میں ڈوبے ہوا پڑا ہوا ہے، مقطوع الاعضاء، اعضاء کٹے ہوئے ہیں، بناتک سبایا، اور آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ اس عالم میں جناب زینب امام حسین علیہ السلام کے لاشے کو چھوڑ کر کے کربلا سے چلی تھی۔ شام میں جب رہائی ملی ہے تو زینب کی پہلی خواہش یہ تھی کہ ہم یہاں سے کربلا جائیں گے اور اپنے مظلوم بھائی کا چہلم منائیں گے۔ ارباب عزا، ہمارے ائمہ طاہرین سب کے سب شہید ہوئے، لیکن کسی امام کا چہلم نہیں منایا جاتا بجز امام حسین علیہ السلام کے۔ نہ مولا کائنات کا چہلم، نہ امام حسن کا چہلم، نہ امام زین العابدین کا چہلم، نہ امام محمد باقر کا چہلم، نہ امام جعفر صادق کا چہلم، نہ امام موسیٰ کاظم کا چہلم۔ عزیزوں، باقی ائمہ کا چہلم کیوں نہیں منایا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں کوئی کتنا ہی غریب و مسکین اس دنیا سے چلا جائے تو اس کا چہلم 40 دن کے بعد ہو جاتا ہے، لیکن حسین اس غریب الوطن کا نام ہے، غریب زہرا وہ مظلوم ہے کہ جس کا چہلم 1 سال کے بعد منایا گیا ہے۔ ارباب عزا، جناب زینب چلی ہیں شام سے، کس لیے؟ کہ تاکہ کربلا پہنچ کر کے اپنے بھائی کا چہلم منائیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ زائر جب کربلا میں پہلی مرتبہ جاتا ہے تو امام حسین کے روضے کو دیکھ کر کے تڑپ جاتا ہے، جبکہ اس نے روضہ دیکھا تھا، جو امام حسین کا لاشا نہیں دیکھا۔ اس بہن کے دل سے پوچھئے کہ جس نے اپنے ماجائے کا پامال لاشا دیکھا تھا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، آج وہ بہن کربلا پہنچ رہی ہے۔ ارباب عزا، جناب زینب سے پہلے جابر ابن عبداللہ انصاری، رسول اللہ کے صحابی، عمر رسیدہ صحابی، آنکھیں نابینا ہو چکی ہیں، کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، اپنے دوست عطیہ کو لے کر کے آتے ہیں، قبر حسین پر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مولا، آپ کا زائر آیا ہوا ہے۔ ابھی مظلوم کے قبر پر بیٹھ کر کے جابر فاتحہ پڑھ رہے تھے کہ کسی نے کہا، اے جابر یہاں سے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ جس مظلوم کی زیارت کے لیے تم آئے ہو اس مظلوم کی بہن آئی ہوئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ جابر وہاں سے اٹھ گئے، عطیہ سے کہا ہم کو یہاں سے دور لے چلو، جھاڑیوں میں جا کر کے چھپ گئے۔ میں کہوں گا جابر تم جھاڑیوں میں جا کر کے کیوں چھپ گئے؟ زینب برہنہ سر نہیں ہے، زینب کے سر پر چادر ہے اور تم نابینا ہو۔ جابر جواب دیتے ہیں یہ عظمت جناب زینب ہے کہ مجھے اپنے آپ کو چھپا دینا چاہیے۔ میں کہوں گا اے جابر، کاش شام و کوفہ میں بھی کوئی ہوتا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو، رسول زادیاں آ رہی ہیں۔ زینب کے سر پر ردا نہیں تھی۔ ارباب عزا،
جناب زینب نے اپنے بھائی کی قبر پر اپنے آپ کو گرا دیا. اے بھیا زینب آئی ہے لیکن بہت شرمندہ ہے. زینب تنہا آئی ہے. آپ کے سینے پر سونے والی سکینہ کو قید شام میں چھوڑ کر کے آئی ہوں. اے میرے بھائی سکینہ کو بہت زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ رہا ہو کر کے بابا کی قبر پر آؤں گی. اے میرے بھائی آپ کو یاد کرتے ہوئے ہم آپ کے سکینہ کو قید خانہ شام میں چھوڑ کر کے آئے ہیں. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب منقلب. بڑا ہی پردر مسائل یقیناً ہر مر جانے والے کا یہ ارمان ہوتا ہے. ہر مر جانے والے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے چہروں کا فاتحہ ضرور ہوگا. کوئی آئے یا نہ آئے اس کے مر جانے پر، اس کے فاتحے پر، اس کے نظر پر اس کی بہن ضرور آ جایا کرے گی. تو کیا یہ ہر بہن کے ساتھ ہوتا ہے کہ بہن اگر بھائی کی بیماری کی خبر سن لیتی ہے تو اپنے بچے کو پڑوسی کے گھر بھیج کر کے کہے گی تم وہاں جاؤ. بہن دوڑی دوڑی بھائی کی عیادت کے لیے چلی جائے گی. یہاں بات بھائی کے مر جانے کی ہے. لیکن ذرا سوچئے زینب کس انداز میں برداشت کیا ہوگا. یقیناً مر جانے کا مقام ہے سن کر کے کہ ایک بہن جو کہ اپنے بھائی کے جنازے سے اس انداز سے گزاری گئی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ وہ کسی کے کچھ لگتے نہ ہوں. عزیزوں، اسی زینب کو پوسا دینے کے لیے یہ جلوس چہلم کا انعقاد کیا گیا ہے. صرف یہی نہیں، جگہ جگہ ہر قریہ، ہر گاؤں، ہر شہر میں جلوس چہلم کا انعقاد کیا جاتا ہے. زائر محترم، اسی پر ایک اعلان سماعت کرنے کے قبل اس کے میں گزارش کر رہا ہوں اپنی مہمان انجمن انصار حسین قدیم کے ماتمی دستے اور نوخان آزاد سے کہ وہ سامنے تشریف لائیں. یہ انجمن یہاں پر دو نوحے پیش کرے گی. ایک نوحہ فرمائشی ہے. ایک اعلان سماعت کرنے کے انشاءاللہ 24 صفر 30 اگست بروز جمعہ موضع شہنوا میں ایک جلوس چہلم کا انعقاد کیا گیا ہے کہ جس میں پیشانی کے فرائض جناب منہار اعظمی صاحب اور مجلس 11 بجے دن میں مولانا محمد محسن صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے اور دوسری مجلس مولانا محفوظ حجت صاحب قبلہ اللہ پیشوانی جناب حمزہ اکبر پوری صاحب اس میں خطاب فرمائیں گے اور نظامت کے فرائض کو جناب مشرقین صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. انجمن زینت العظام مہر سلطانپور، انجمن سقبران حسین وسفقہ عربی کالج، انجمن عباسیہ نیمونی فیض آباد و انجمن حسینیہ قدیم حسین گنج چورے فیض آباد شرکت فرما رہی ہیں. اور دوران جلوس تقریر کے فرائض کو انجام دیں گے مولانا مبشر رضا مختاری صاحب قبلہ، مولانا کونین عباس زیدی صاحب قبلہ و مولانا راشد عابدی صاحب قبلہ. اور یہ پروگرام انشاءاللہ شہزادی پر لائیو کیا جائے گا. ایک اعلان اور سماعت فرمانے کہ انشاءاللہ 1 ربیع الاول مطابق 5 سپٹمبر بروز جمعرات کو موضع اسامہ تحصیل ٹانڈا امبیڈکر نگر میں ایک واقعہ تابوت کے زیارت کرائی جائے گی. اس میں زندان شام کے خصوص منظر دوران مجلس علماء کرام و انجمن ہائے ماتمی پوسا پیش کریں گی. خصوصی عدیہ یہ ہے کہ بذریعہ قرآن اندازی کربلا معلیٰ و مزارات مقدسہ کے مومنین کو انجمنوں کو ہدیہ کیا جائے گا، جس میں مولانا زیب محمد رضوی صاحب قبلہ، مولانا سرکار مہدی نقوی صاحب قبلہ اور مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ خطابت و تقریر کے فرائض کو انجام دیں گے. انجمن شبیلیہ کانپور، انجمن غنچہ مظلومیہ فیض آباد، انجمن زینت العظام مہر سلطانپور، انجمن عابدیہ نوغامہ سادات و انجمن شہداء حسین بجنور جلوس میں زینت بخشنے کے لیے آ رہی ہیں. ایک اعلان اور سماعت فرمانے کہ انشاءاللہ 29 صفر کو فیض آباد جواہری خان امام بارگاہ میں 72 تابوت کا انعقاد کیا گیا ہے کہ جس میں مجلس کو خطاب فرمائیں گے علی جناب مولانا نظر محمد زینبی صاحب قبلہ دہلی اور نقابت کے فرائض کو انجام دیں گے جناب رویش جونپوری صاحب. مومنین سے کثیر سے قریب تعداد میں شرکت کی میں گزارش کر رہا ہوں انجمن انصار حسینی قدیم رشتہ
मुबारक कोर्ट के मेम्बरान से कि वो यहाँ पर दोनों है पेश करें। इस अंजुमन के नौहा पढ़ लेने के फ़ौरन बाद अंजुमन जुल्फ़िकार हैदरी और मोमिन से गुजारिश है कि जो भी हजरात ने अभी कूपन नहीं लिया हुआ है ज़ियारत करबला का, वो आकर के यहाँ से कूपन ले लें, ताकि चंद 5 कूपन सिर्फ और सिर्फ बचे हुए हैं। लिहाजा मोमिन से गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द आकर के अपने नाम का कूपन ले लें। बज़रिया कुरान इंशाअल्लाह भी कुरान अंदाज़ी में करबला मोहल्ला के लिए 2 ज़ायरीनों को अंजुमन की तरफ से भेजा जाएगा। और इंशाअल्लाह जो भी मोमिन खाना नहीं नोश फरमान से गुजारिश है कि वो जाकर के नज़े मौला नोश फरमा लें। मोमिनीन एक ऐलान और समाप्त फरमा लें कि इंशाअल्लाह 29 अगस्त 23 सफ़र मुज़फ़्फ़र को शब में जनाब मौज़ा काजी सराय और मौज़ा मिर्ज़ापुर नेमौली भरतपुर फैज़ाबाद में एक शब-ए-दारी का इनेकाद किया गया है कि जिसमें मौलाना मोहम्मद आमिर साहब क़िबला अकबर को खिताबत के फ़राइज़ को अंजाम देंगे। मौलाना जावेद अब्बास साहब क़िबला, मौलाना मोनिस फैज़ाबादी साहब क़िबला तकरीर के फ़राइज़ को अंजाम देंगे। निज़ामत के फ़राइज़ जनाब फरमान हैदर फैज़ाबादी साहब, नौहा खान जनाब ज़ुहैर सुल्तानपुरी साहब, अंजुमन शब्बीर हैदरी अकबरपुर, अंजुमन ज़ैनुल अवामिदा ज़ैना फैज़ाबाद, अंजुमन रिज़विया हसनपुर, अंजुमन अब्बासिया मिर्ज़ापुर निमौली, अंजुमन अब्बासिया चकडड़वा फैज़ाबाद जुलूस में शिरकत फरमा रही हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अंजुमन अंसार हुसैन कदीम के मातमी दस्तों नौहा खान से कि वो नौहा खानी व सीना ज़नी के फ़राइज़ को अंजाम दो। इंशाअल्लाह ये जुलूस अपने कदीमी रास्तों के साथ करबला गाजी सराय में इख्तिताम पजीर होगा। वहाँ पर मोमिन के लिए नज़्म मौला का भी एहतमाम किया गया है। सकीना सदा दे रही है, 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 सकीना सदा सकीना सदा दे रही है, सदाए मातम पेश करो बतौर खास जहां जावेद राते मुलाज़ा दे रही है, सकीना सदा दे रही है, सकीना सदा। वक्त मुश्किल है, मुश्किल कुशा मुश्किल है, मुश्किल कुशा दे रही है, बंद सुनेंगे हज़रात दे रही है, सकीना सदा। अपने खैमों में शोले भड़कने लगे, रह के बिस्तर पे आबिद तड़पने लगे, रोके अहले हरम बैने करने लगे, इसको कोई बचाए ये कहने लगे, दोष पर लाई जाकर फूफी, नातवा का है खैमा जलाया, मुझको इतने तमाचे लगाए गए, मेरे रुख सारे अब तक है नीले पड़े, बह रहा है
मखसूस इबादत है अंजुमन अंसार हुसैन कदीम रजिस्टर मुबारक मुलाजम को इस अंजुमन के नौहे के बाद आमदा रहे हमारी अगली मेहमान अंजुमन हैदरिया गाँव कश्मीर के मेम्बरान जो इस अंजुमन के नौहा खानी के बाद इंशाअल्लाह उस मुकाम पर वो नौहा खानी वसीला देने के फराज को अंजाम देंगे। इस अंजुमन से फरमाइश की गई है कि जिस नौहे का मसला है कि सकीना इधर है, ये नौहा पेश करने जा रही है अंजुमन अंसार हुसैनी के जिसका मतलब है सकीना इधर आ। अंजुमन अंसार हुसैनी मातम कर शय की तर्जुमा देती है आवाज माँ सकीना इधर आ सकीना देती है आवाज माँ सकीना इधर आ सकीना देती है आवाज माँ सकीना इधर सकीना देती है आवाज माँ सकीना इधर आ सकीना या बोनैया एलैया या सकीना सकीना इधर आ सकीना देती है आवाज माँ सकीना इधर आ सकीना या बोनैया एलैया या सकीना सकीना इधर आ सकीना देती है आवाज माँ सकीना इधर आ सकीना दर पर है सब बीबियां जिंदा से होकर बेवों ने है कर लिया अज़्मे दस्ते करबला बेवों ने है कर लिया अज़्मे दस्ते करबला तड़पाती है आल को याद शाहे करबला लेकिन तेरे मुंतज़िर अब तक है ज़ैनुल इबाद लेकिन तेरे मुंतज़िर अब तक है ज़ैनुल इबाद ज़ैनब और कुलसूम की सुनकर फरियादो फवाद ज़ैनब और कुलसूम की सुनकर फरियादो फवाद ज़ैनब और कुलसूम की सुनकर फरियादो ज़ैनब और कुलसूम की सुनकर फरियादो फुगाद सकीना इधर आ सकीना देती है आवाज माँ सकीना इधर
صدمہ سوا تونے لاکھوں غم سہے تیرے جسم پاک پر آدھا کے درے لگے تیرے جسم پاک پر آدھا کے درے لگے سہمی رہتی تھی صدا تو ظالم کے خوف سے تیرے دل میں رنج ہے گوہر میرے چھن گئے تیرے دل میں رنج ہے گوہر میرے چھن گئے تجھ کو فوج شام سے دلواؤں گی بالیاں 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 دلواؤں گی بالیاں سکینہ ادھر آ ملاحظہ فرمائیے بطور خاص کی ہے آواز ماں سکینہ ادھر آ سکینہ یا بنیا الیہ یا سکینہ سکینہ ادھر آ سکینہ دیتی ہے آواز ماں سکینہ ادھر آ سکینہ میں چل کر عباس کو ساحل سے بلواؤں گی اب تک ہے تشنا دہن پانی لے کر آؤں گی اب تک ہے تشنا دہن پانی لے کر آؤں گی رکھ اپنے دل میں یقین اکبر سے ملواؤں گی میدان سے میں ڈھونڈ کر اصغر کو بھی لاؤں گی میدان سے میں ڈھونڈ کر اصغر کو بھی لاؤں گی پھر تیری آغوش میں ہوگا تیرا بے زبان 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 ہوگا تیرا بے زبان سکینہ ادھر آ سکینہ دیتی ہے آواز ماں سکینہ ادھر آ سکینہ یا بنیا الیہ یا سکینہ سکینہ ادھر آ سکینہ دیتی ہے آواز ماں سکینہ ادھر آ سکینہ ماں زندان شام کے در سے دیتی ہے صدا سن لے میری لاڈلی کرتا ہے تیرا پھٹا سن لے میری لاڈلی کرتا ہے تیرا پھٹا نادا تیرا پیرہن کنویں میں ہے ڈوبا ہوا آ کر زد میں آگ کی دامن بھی ہے جل گیا آ کر زد میں آگ کی دامن بھی ہے جل گیا تیرا ملبوس سے کہن بدلوں گی چل کر مکان تیرا ملبوس سے کہن بدلوں گی چل کر مکان بدلوں گی چل کر مکان سکینہ ادھر آ سکینہ ملاحظہ فرمائیں بطور خاص آواز ماں سکینہ ادھر
फरमाएंगे बतौर खाजा सकीना देती है आवाज माँ सकीना इधर आ सकीना। तू कहती थी शाम को तायर जाते हैं कहाँ, मैं कहती थी ये चले अपने अपने आशियाँ, मैं कहती थी ये चले अपने अपने आशियाँ। हसरत जाने की वतन रखती थी तशनादा, जिंदा से फुर्सत मिली चल तू भी अपने मकान, जिंदा से फुर्सत मिली चल तू भी अपने मकान। ठहरा है तेरे लिए यसरिब का ये कारवां, ठहरा है तेरे लिए यसरिब का ये कारवां, यसरिब का ये कारवां। सकीना इधर आ सकीना देती है आवाज माँ सकीना इधर आ सकीना। या बोनैया ए लैया या सकीना सकीना इधर आ सकीना देती है आवाज माँ सकीना इधर आ सकीना। अब तुझ पर शिमरे लाई दुर्रे न बरसाएगा, इब्ने जज़लम खैर से यसरिब तक पहुँचाएगा, इब्ने जज़लम खैर से यसरिब तक पहुँचाएगा। बेओ का ये काफिला मक्तल में भी जाएगा, सीना अपने बाप का फिर तुझको मिल जाएगा, सीना अपने बाप का फिर तुझको मिल जाएगा। शय से मिलने के लिए जाती है सब बीबियाँ, शय से मिलने के लिए जाती है सब बीबियाँ, जाती है सब बीबियाँ। सकीना इधर आ सकीना मक्ता मुलाज़ा फरमाएंगे आवाज माँ सकीना इधर आ सकीना। रोती थी सब बीबियाँ छाई थी गम की फिजा, दर पर कैदे शाम के एक महशर हमाद था, दर पर कैदे शाम के एक महशर हमाद था। चेहरे सबके थे हंसी लब पर थी आहो बुका, हसरत में डूबी हुई मादर देती थी सदा, हसरत में डूबी हुई मादर देती थी सदा। तू आए तो खत्म हो बेओ की मायूसियाँ, तू आए तो खत्म हो बेओ की
सूरज तुलू जो 11 मुहर्रम का हो गया। सूरज तुलू जो 11 मुहर्रम का हो गया। जंजीरों तक बेड़ियां ले आए अश्किया, पहनाई जालिमों ने सलासिल तो ये चला। बीमार करबला का सफर यूं शुरू हुआ। शाम का निकला है करने ना तवा सर इम्तिहान। शाम का निकला है करने ना तवा सर इम्तिहान। शाम का निकला है करने ना तवा सर इम्तिहान। शाम का निकला है करेंगे जहाँ जा बिराते सर इम्तिहान। शाम का निकला है करने ना तवा सर इम्तिहान। शाम का निकला है करने ना तवा सर इम्तिहान। दे चुके सर दे के अपना रन में सरवर इम्तिहान। शाम का निकला है करने ना तवा सर इम्तिहान। शाम का निकला है करने ना तवा सर इम्तिहान। दे चुके सर दे के अपना रन में सरवर इम्तिहान। बतौर खास जहाँ जहाँ बिदरात एक एक बंद में बतौर खास मुलाजा फरमाएंगे। शाम का निकला है करने ना तवा सर इम्तिहान। है गम का सर फटता है जिगर, मुश्किल है सफर आसान नहीं। पाँव में है आबिद के बेड़ी, पाँव में है आबिद के बेड़ी, पाँव में है आबिद के बेड़ी। है गम का सर फटता है जिगर, मुश्किल है सफर आसान नहीं। पाँव में है आबिद के बेड़ी, पाँव बतौर खास जहाँ जहाँ पाँव में है आबिद के बेड़ी। जल गए खैमे कहीं खैचा गया बिस्तर, कहीं रास्ते की रेत इसके खून से है तर। कहीं पाँव में कांटे कहीं ज़ेरे कदम पत्थर, कहीं मर न जाए राह में ये बेकसो बेपर। कहीं मर न जाए राह में ये बेकसो बेपर नहीं। चल नहीं सकता मगर देता है चल कर इम्तिहान। चल नहीं सकता मगर देता है चल कर इम्तिहान। चल नहीं सकता मगर देता है चल कर इम्तिहान। चल नहीं सकता मगर देता है चल कर इम्तिहान। है इमाम वक्त का कांटों के ऊपर इम्तिहान। शाम का निकला है करने ना तवा सर इम्तिहान। शाम का निकला है करने ना तवा सर इम्तिहान। बाप की मैयत पड़ी है दफन कर सकता नहीं, इंतहा ये है जनाजे पर ठहर सकता नहीं। इंतहा ये है जनाजे पर ठहर सकता नहीं। नबी की आल के ऊपर अदू ये जुल्म ढाते हैं, जहाँ शोहदा के लाशें हैं वहीं से लेके जाते हैं। वहीं
ले रहा है वक्त आबिद से बराबर इम्तिहान, 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 दी की खातिर दे रहा है दी का रहबर इम्तिहान, शाम का निकला है करने नातवा सर इम्तिहान, ये बन बतौर खास सुनेंगे जहाँ जहाँ है करने नातवा सर इम्तिहान, ज़ाहिर का बढ़ता ही नहीं, शबीर का सर ये कहता है ना कैसे गिरी मेरी बची, ना कैसे गिरी मेरी बची, ना कैसे गिरी मेरी बची, ने ज़ाहिर का बढ़ता ही नहीं, शबीर का सर ये कहता है ना कैसे गिरी मेरी बची, ना कैसे गिरी बतौर खास मेरी बची, ना कैसे गिरी मेरी बची, जाके रेगिस्तान में ज़ैनब उसे ढूंढो जरा, राहगीरों से करो मासूम बची का पता, मुझको बाबा कह के देती होगी मजलूमा सदा, खौफ उसके दिल में रहता है हमेशा शिमर का, खौफ उसके दिल में रहता है हमेशा शिमर का, पेश करके दे चुकी वो अपने गौहर इम्तिहान, 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 4 साला लाडली का है मुक़द्दर इम्तिहान, शाम का निकला है करने नातवा सर इम्तिहान, बतौर खास जहाँ जाबिद रात मुलाजा फरमाएंगे नातवा सर इम्तिहान, एक रसन बार गले इनको सहारा कौन दे, आबिद बीमार को बढ़ कर दिलासा कौन दे, आबिद बंद सुनेगा जरा जहाँ जाबिद रात बढ़ कर दिलासा कौन दे, पराए शहर में करने मदद अब कौन आएगा, बताओ कौन अब आकर लाइनों से बचाएगा, लाइनों से बचाएगा, दे चुके आशूर को बासो अकबर इम्तिहान, दे चुके आशूर को बासो अकबर इम्तिहान, होके टुकड़े दे गया फल वाका दिल पर इम्तिहान, शाम का निकला है करने नातवा सर इम्तिहान, शाम का निकला है करने नातवा सर इम्तिहान, देने के लिए खुतबा जो गया, आबिद के बयां से हर जानिब दरबार में छाया सन्नाटा, दरबार में छाया बतौर खास दरबार में छाया सन्नाटा, देने के लिए खुतबा जो गया, आबिद के बयां से हर जानिब दरबार में छाया सन्नाटा, दरबार में छाया बतौर खास सन्नाटा, दरबार में छाया सन्नाटा, कैद करके इतरत अतहार है लाई गई, जिसको बागी कह रहे हो है ये औलाद नबी, ऐसे
سینا کی نوک پر فرق حسین ابن علی، بیردا بلوے میں آئی ہے میری دونوں پھوپھی، بیردا بلوے میں آئی ہے میری دونوں پھوپھی، وہ تو کہیے ہے بنی مرضی داور امتحان، وہ تو کہیے ہے بنی مرضی داور امتحان، ورنہ لے سکتے نہیں سے ستمگر امتحان، شام کا نکلا ہے کرنے ناتواں سر امتحان، شام کا نکلا ہے کرنے ناتواں سر امتحان، کون ہے زینب لئیے پوچھتا ہے بار بار، عورتوں نے ہے کیا اے شمر یہ کس کا حصار، عورتوں نے ہے کیا اے شمر یہ کس کا حصار، سر دربار یہ بولا نمائندہ حکومت کا، علی کی لاڈلی بیٹی ہے زینب نام ہے اس کا، ہے زینب نام ہے اس کا، قصر شاہی میں ہوا اس کا کھلے سر امتحان، قصر شاہی میں ہوا اس کا کھلے سر امتحان، دے رہی ہے سعد کتنا بنت حیدر امتحان، شام کا نکلا ہے کرنے آخری بند سنیں حضرات، آخری بند پیش کر رہا ہوں جہاں جہاں بھی حضرات بطور خاص سنیں حضرات، نکلا ہے کرنے ناتواں سر امتحان، رکھ کے کانٹوں پر قدم اپنے بڑھاتا ہے کبھی، ہتھ کڑی پہنے ہوئے تربت بناتا ہے کبھی، ہتھ کڑی پہنے ہوئے تربت بناتا ہے کبھی، جنازے پر کبھی بابا کہ یہ غش کھا کے گرتا ہے، کبھی بے پردگی کا غم لیے قیدی تڑپتا ہے، لیے قیدی تڑپتا ہے، لاکھوں ظالم تھک گئے عابد کا لے کر امتحان، لاکھوں ظالم تھک گئے عابد کا لے کر امتحان، ایک قیدی دے رہا ہے امتحان پر امتحان، شام کا نکلا ہے مقطع ملاحظہ فرما حضرات، مقطع کا بند پیش کروں بطور خاص سنیں گے حضرات، شام کا نکلا ہے کرنے ناتواں سر امتحان، فریاد سنو امداد کرو، ہاتھوں کو اٹھا کر اے مالک سب لوگ دعا یہ کرتے ہیں، سب لوگ یہ بنا کی جانب سے بطور خاص ہے، سب لوگ دعا یہ کرتے ہیں، فریاد سنو امداد کرو، ہاتھوں کو اٹھا کر اے مالک سب لوگ دعا یہ کرتے ہیں، سب لوگ آپ سب کی جانب سے بطور خاص ہیں، سب لوگ دعا یہ کرتے ہیں، اے فاطمہ زہرا کا اب تعمیر روزہ ہو انیس، 5 معصومین کی قبروں پہ سایہ ہو انیس، سب عزاداروں کا یہ ارمان پورا ہو انیس، پھر سے جنت کا بقیہ میں نظارہ ہو انیس، پھر سے جنت کا بقیہ میں نظارہ ہو انیس، دے رہی ہے تربت بنت پیمبر امتحان، دے رہی ہے تربت بنت پیمبر امتحان، دے رہی ہے
سکتے ہیں ماتا پر اور بات کو گزارش کرتا ہے اپنے مہمان انجمن حیدری کشمیر کے ممبران سے کہ وہ جلوس میں شامل ہوں اور خاص وسیلہ کے فرائض کو انجام دیں. انجمن حیدری کے بولنخوار انجمن حیدریہ پنجاب سلطانپور خانی وسیلہ زمین کے لیے آمادہ رہے. اس انجمن انصار حسینی نے ایک مقطع پیش کیا جس کو مقطع نہ کہتے ہوئے ہم اس کو دعائیہ کلمات کہہ سکتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ ہر شیعان حیدر کرار ہر شخص کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ سے بتائیے میں ہر جوان آدمی سے ہر عقل رکھنے باتوں کو سمجھنے والے بچے سے ہماری خواتین اللہ میں نے موجود ہے ہر سب سے سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک سوال ہو کر کے یہ بتائیے دھوپ کی شدت آپ کے اوپر آ رہی ہے, دھوپ کی شدت آ رہی ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ سائل کی طرف چلے جا رہے ہیں. مثلا خدا نہ خاصہ ابھی بارش آ جائے آپ کیا کریں گے؟ آپ بارش کی طرف چلے جائیں گے. بارش آ رہی ہے سائل کی طرف چلے جائیں گے. لیکن مثلا خدا نہ خاصہ اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو جا رہا ہے ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کے قبر پر چلے جائیں گے, جا کر کے اللہ پڑھیں گے, فاتحہ پڑھ لیں گے. جو فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک منٹ ہم فاتحہ پڑھ لیں گے. فاتحہ پڑھ لینے کے بعد گھر کو لوٹ آئیں گے, مسجد کریں گے, اصالِ ثواب کریں گے, ہر کام کریں گے. لیکن ذرا انصاف سے بتائیے, ہر شخص کا سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا بارش آتے ہی سائل کی طرف جاتے ہوئے یا سورج آتے ہی ہم سائل کی طرف جب جاتے ہیں تو کیا ہمیں یہ خیال آیا کہ ہماری شہزادی فاطمہ زہرا پر قبر پر کوئی سایہ کرنے والا نہیں ہے؟ وہ مظلومہ جب زندہ تھی تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی, جب اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے تو اس کی قبر ٹوٹی ہوئی ہے. کوئی سایہ کرنے والا نہیں ہے, کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے, کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. بس ایک چاند گھر کی تاریکی میں آتا ہے, فاطمہ زہرا معصومی کے قبروں کو روشن کرتا ہے, واپس لوٹ جاتا ہے. ہم سب کی دعا کرنی چاہیے کہ ساری دعاؤں کو چھوڑتے ہوئے ہاتھ کو بلند کر کے اے اللہ اگر تو ہمیں کوئی ایک نیک عمل دیکھتا ہے پہلا اس نیک عمل سے بچے گے جنت البقیع کے تعمیر ہونے کے اسباب مہیا فرما. اے پروردگار ہم سب کو فاطمہ زہرا میں تحریر علیہ السلام کے ملکہ شرارہ کے اندر فاتحہ پڑھنے کے موقع میں نائب فرما. اس طریقے سے انجمن حسن حسینی کے ممبران جہاں پر کربلا مولا کی زیارت کا اہتمام کر رہے ہیں, پروردگار معجزہ دکھا دے, کچھ کرا دے کہ انشاءاللہ اگر جنت البقیع تعمیر ہو گیا تو یہ حسن حسینی والے یہ قاضی سرائے کے مومنین مجھے یقین ہے یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, یہ لوگ پھر مومنین کو بھیجیں گے کہ ہم مومنین کو بقیہ کی زیارت کے لیے بھیجیں. لہٰذا پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لے اور جنت البقیع کا تعمیر کرا دے. خاتم حسین لے لو پرزا اپنے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینے پہ سونے والی زندہ میں سو گئی ہے. سینے جب میں گئی سکینہ زندان میں تڑپ کر روتے ہوئے خدایا جب میں گئی سکینہ زندان میں تڑپ کر روتے ہوئے خدایا زینب گری زمین پر آلے نبی کی دنیا ویران ہو گئی ہے. سینے پہ سونے والی زندہ میں سو گئی ہے. شب روز روئی بابا کیوں کہ میں شام آئی. افسوس قید سے اب ملتی نہیں رہائی. شب روز روئی بابا کیوں کہ میں شام آئی. افسوس قید سے
जान हो गई है। सीने पे सोने वाली जिंदा में सो गई है। जिंदा में सो गई है। रो रहा है कौन, किसकी ये सदा है करबला। तश्न लब हुसैन पर शाह मशरकैन पर क्या सितम हुआ है करबला। ये काफिला बतूल का क्यों लुटा लुटा है करबला। तश्न लब हुसैन पर शाह मशरकैन पर क्या सितम हुआ है करबला। करबला में हर तरफ सदाए प्यास प्यास है। ढूंढती है हर नजर कहाँ पड़ा अब्बास है, कहाँ पड़ा अब्बास है। करबला में हर तरफ सदाए प्यास प्यास है। ढूंढती है हर नजर कहाँ पड़ा अब्बास है, कहाँ पड़ा अब्बास है। अजल की नींद में यहाँ, अजल की नींद में यहाँ, अजल की नींद में यहाँ ये कौन ज़ी वकार है। शामियों में ईद है, अलकमा उदास है, अलकमा उदास है। ये शह सवार करबला कहाँ कहाँ गिरा है करबला। तश्न लब हुसैन पर शाह मशरकैन पर क्या सितम हुआ है करबला। करबला 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 हाय करबला। कौन ये जरी है जो अलम लिए पड़ा है। जिसने अहल शाम से फुरात ले लिया है, फुरात ले लिया है। हाँ, कौन ये जरी है जो अलम लिए पड़ा है। जिसने अहल शाम से फुरात ले लिया है, फुरात ले लिया है। जलाल से अयान है, जलाल से अयान है, जलाल से अयान है। जरार है करार है। अजल पुकारती रही ये शेर करबला है, ये शेर करबला है। ये दिल यकीन अब्बास है, हाथ गर जुदा है करबला। तश्न लब हुसैन पर शाह मशरकैन पर क्या सितम हुआ है करबला। करबला 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 हाय करबला। ये
सरफरोश कौन है जिसे कज़ा का गम नहीं। तिफल शीर खार है मगर जवां से कम नहीं, मगर जवां से कम नहीं। ये सरफरोश कौन है जिसे कज़ा का गम नहीं। तिफल शीर खार है मगर जवां से कम नहीं, मगर जवां से कम नहीं। मुस्कुरा के वक्त के, मुस्कुरा के वक्त के, मुस्कुरा के वक्त के यजीद को बता गए। सीना मिले या तीर से गलाच दे तो गम नहीं, गलाच दे तो गम नहीं। शेर का पिसर हूँ ये, जिगर बिशेर का है करबला। तश्न लब हुसैन पर, शाह मशरकैन पर, क्या सितम हुआ है करबला। करबला करबला करबला, हाय करबला। ज़ालिमो ए शामियो इतरते रसूल है। रब की बारगाह में इनकी हर दुआ कबूल है, हर दुआ कबूल है। ज़ालिमो ए शामियो ये इतरते रसूल है। रब की बारगाह में इनकी हर दुआ कबूल है, हर दुआ कबूल है। जला के गर रसूल का, जला के घर रसूल का, जला के गर रसूल का, रुलाया अहल बैत को। जिसके सर से ली रिदा वो सानिए बतूल है, वो सानिए बतूल है। ये नाम की रिदा नहीं, रिदाए फातिमा है करबला। जश्न लब हुसैन पर, शाह मशरकैन पर, क्या सितम हुआ है करबला। करबला करबला करबला, हाय करबला। अब कोई यजीद ना यजीद का गुलाम है। बुलंद अर्श से मगर हुसैन का मकाम है, हुसैन का मकाम है। अब कोई यजीद ना यजीद का गुलाम है। बुलंद अर्श से मगर हुसैन का मकाम है, हुसैन का मकाम है। कदम फरिश्ते चूमते, कदम फरिश्ते चूमते, कदम फरिश्ते चूमते थे जिनके आसमान पर। नबी के दोष पर पले जो ये वही इमाम है, जो ये वही इमाम है। कहा मेरे हुसैन सा, हुसैन दूसरा है करबला। जश्न लब हुसैन पर, शाह मशरकैन पर, क्या सितम हुआ है करबला। करबला करबला करबला, हाय करबला, हाय करबला। सामीन, अब आपके सामने नदीम सरवर का एक नोहा पेश करेंगे, लेकिन हमारा मातम उस पे जो होता है वो 3 तरीके का होता है। तो मैं अपने जो अंजुमन है, जो ये जानते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो इस साइड में आ जाए ताकि आप लोग उनको देख के इस साइड में आ जाइए। और मैं बाकी सामीन से जो भी ये तमन्ना करते हैं कि पुरसा दे, जो भी शौक़ रखते हैं हमारे साथ अज़ादारी करने का, मैं गुजारिश करता हूँ सबसे कि वो फर्श अज़ा पे आके अपना जो है पुरसा दे बीबी को। बिस्मिल्लाह।
امام حسین امام حسین امام حسین امام حسین امام حسین امام حسین امام. سب کو خبر ہے سب کو پتا ہے پھر بھی ہے لازم یاد دلانا ہو چکا ہے فیصلہ
بول امام حسین امام حسین امام حسین امام میرا ورد امام حسین یا حسین امام حسین امام حسین یا حسین امام حسین مولا کو صدموں سے گزرتے ہوئے دیکھا یا حسین بھائی کو بیٹوں کو بچھڑتے ہوئے دیکھا یا حسین جان سے پیاروں کو تڑپتے ہوئے دیکھا یا حسین سامنے گلشن کو اجڑتے ہوئے دیکھا آہ کلیجہ تیرا حسین امام حسین حسین امام حسین اتنے ستم اور کوئی سہ نہیں سکتا یاد رہے گا صدا ہاں میرا امام حسین یاد رہے گا صدا ہاں میرا امام حسین امام حسین امام حسین امام حسین امام بول امام حسین امام حسین امام حسین امام ہاں میرا امام حسین 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 ہائے سر کرب و بلا جس کو سکون ملا نہیں ہاں میرا امام حسین ہاں میرا امام حسین جس کا تو کچھ رہا نہیں جس کا تو کچھ بچا نہیں ہاں میرا امام حسین ہاں میرا امام اور آنکھوں سے جو دبا نہیں موت سے جو ڈرا نہیں جس کا وہ سر کٹ ہو گیا کٹ کے بھی سر جھکا نہیں ہاں میرا امام حسین ہاں میرا امام حسین امام حسین یا حسین امام حسین امام حسین یا حسین امام حسین حبے کفن امام حسین ہے بے وطن امام حسین ہے خستتن امام حسین لہو بدن امام حسین ہے بے وطن امام حسین ہے بے کفن امام حسین حسین امام حسین امام حسین امام حسین امام حسین امام حسین کو انجام دے رہی تھی ہمارے مہمان انجمن حیدری کشمیر میں اس انجمن کے ماتم کر لینے کے بعد گزارش کروں گا اپنی اگلی مہمان انجمن حیدریہ منیار سلطانپور کے وہ ماتمی دستے کے ساتھ جلوس میں شامل ہو ایسے پہلے کے اعلان تمام کرنے میں انشاءاللہ 21 سفر 27 اگست روز منگل دن میں 10 بجے وقت امام بارگاہ حیات ضلع سلطانپور میں جلوس ہماری مجلس عربین کا انعقاد کیا گیا ہے کہ جس میں نظامت و نقابت کے فرائض کو انجام دیں گے مولانا قاسم عاصمی صاحب سے خطابت کے فرائض کو انجام دیں گے ڈاکٹر حیدر شیرازی صاحب سلطانپور اور دوسری خطابت کے فرائض کو انجام دیں گے مولانا سجاد حسین رضوی صاحب کرلا بہار الوداعی تقریر کو خطاب فرمائیں گے فرمان صاحب اور سلطانی کے فرائض کو انجام دیں گے جناب ڈاکٹر ربی پیشمانی جناب تقی حیدر صاحب حسین مہدی واقف عباس کاشف صاحب انجمن ہر ماتمی انجمن جعفریہ حیات نگر سلطانپور رہے گی انجمن عزائے حسین سلطانپور انجمن ظلم قضا محمد سلطانپور غیرہ سادات انجمن وقت اسلام معذرت کے ساتھ پھر سے مقل ہو رہے ہیں. یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ کچھ عزاداروں نے فرمائش کی ہے کہ زینب بی بی اجڑ گئی ہے نوحہ میں سے 2 مصرے آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں. آپ بس تھوڑا سا حوصلہ رکھیے. نوحہ کے 2 مصرے آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں. بسم اللہ. ایک شور ہوا خانہ حیدر ہوا تاراج ناموں سے نبی کا زر و زیور ہوا تاراج جلتے ہوئے خیمے ہیں یہ گئی ہے زینب بی بی زینب بی بی اجڑ گئی ہے زینب بی بی
لو راکھ ہوئے خیمے ایک شور قیامت ہے، اجڑی ہے ابھی زینب آغاز مصیبت ہے، پردیس میں بے پردہ زہرا کی شباہت ہے، زہرا کی شباہت ہے، ویران مدینہ ویران مدینہ، اللہ اللہ یہ شان نبی کی، شان نبی کی اجڑ گئی ہے زینب بی بی، زینب بی بی اجڑ گئی ہے، زینب بی بی، زینب بی بی اجڑ گئی ہے، زینب بی بی۔ یہ فاطمہ زہرا کی ہاں لاڈلی بیٹی ہے، اجڑی ہوئی ایک ماں کی اجڑی ہوئی بیٹی ہے، نازوں کی پلی زینب اب خاک پہ بیٹھی ہے، اب خاک پہ بیٹھی مدینہ ویران مدینہ، اللہ اللہ یہ شان نبی کی، شان نبی کی اجڑ گئی ہے زینب بی بی، زینب بی بی اجڑ گئی ہے، زینب بی بی، زینب بی بی اجڑ گئی ہے، زینب بی بی۔ لو راکھ ہوئے خیمے ایک شور قیامت ہے، اجڑی ہے ابھی زینب آغاز مصیبت ہے، پردیس میں بے پردہ زہرا کی شباہت ہے، زہرا کی شباہت ہے، ویران مدینہ ویران مدینہ، اللہ اللہ یہ شان نبی کی، شان نبی کی اجڑ گئی ہے زینب بی بی، زینب بی بی اجڑ گئی ہے، زینب بی بی، زینب بی بی اجڑ گئی ہے، زینب بی بی۔ اب پاس چلے آؤ زینب کا نوحہ ہے کا، زینب نے لیا پرسا رو رو کے 72 کا، رو رو کے 72 کا، ہے ویران مدینہ ویران مدینہ، اللہ اللہ یہ شان نبی کی، شان نبی کی اجڑ گئی ہے، زینب بی بی، زینب بی بی اجڑ گئی ہے، زینب بی بی، زینب بی بی اجڑ گئی ہے، زینب بی بی۔ بے چین سکینہ ہے رہ رہ کے جو روتی ہے، دے دے کے صدائے وہ امو کو بلاتی ہے، زینب لیے گودی میں معصوم کو بیٹی ہے، معصوم کو بیٹی ہے، ویران مدینہ ویران مدینہ، اللہ اللہ یہ شان نبی کی، شان نبی کی اجڑ گئی ہے، زینب بی بی، زینب بی بی اجڑ گئی ہے، زینب بی بی، زینب بی بی اجڑ گئی ہے، زینب بی بی۔ یہ فاطمہ زہرا کی ہاں لاڈلی بیٹی ہے، اجڑی ہوئی بیٹی ہے، نازوں کی پلی زینب اب خاک پہ بیٹھی ہے، اب خاک پہ بیٹھی ہے ویران مدینہ ویران مدینہ، اللہ اللہ یہ شان نبی کی، شان نبی کی محترم، زینب بی بی، زینب بی بی اجڑ گئی ہے، زینب بی بی، زینب بی بی اجڑ گئی ہے، زینب بی بی۔ یا حسین لبیک یا حسین، ماتم حسین۔ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھیے، بازوں کو حسین کے نام پر اٹھائے ہیں اور سینے ملک رہے ہیں، انجمن حیدریہ کے نوحانی سینہ نبی کے لیے آمادہ رہے، اور انجمن حیدریہ کے نوحانی کے فوراً بعد ہی ہر سال کی طریقے سے ان سال بھی قرآن نازی وچن انجمن ہائے ماتمی علماء کرام کو انجمن حسن حسین قاضی سرائیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ ہدیات پیش کرے گی، اور قرآن نازی کے فرائض کو انجام دیا جائے گا۔ قبل اس کے کہ انجمن حیدریہ ہمارے درمیان پیش ہو رہی ہے، بہت جلدی جلدی کے اعلان سماعت کر لیں کہ انشاءاللہ 24 سفر 30 اگست دن میں 9 بجے بروز جمعہ بوڑھا سادات بیتا خود فیض آباد میں ایک جلوس چہلم کا انعقاد کیا گیا ہے، کہ جس میں خصوصی نوحان جناب محمد رضا گوپال پوری صاحب تشریف لا رہے ہیں، نظامہ جناب طاہر آدمی صاحب و عرشی واپسی صاحب فرمائیں گے، اور
خطابت جناب محمد آغا نقوی صاحب قبلہ سلام فرمائیں گے اور دعائے زہرا مظفر نگر انجمن ارسلیہ قدیم حماد سلطانپور گلدوزیہ گوپالپور دیہات پنجتنی سلامانی سلطانپور اور زین العبا میرا زینہ تشریف لا رہی ہیں. تقریر کے فیض کو انجام دیں گے مولانا نوید آفی صاحب قبلہ جھانسی. انجمن ہے ماتمی محمد وسیع ازنی کہے گی مومنین سے زیادہ تعداد میں شرکت کے لیے گزارش ہے. ان کے لیے نظر مولا کا اہتمام کیا گیا ہے. آزاد اعلان سماپت کران فرمانے کے بیراندازی کی فوراً بعدی قدیمی راستوں سے کربلا قاضی خان کی طرف سے آئے گا کہ جہاں پر ایک مختصر سے تقریر ہوگی. اس تقریر کے فوراً بعد مومنین کے لیے نظر مولا کا بھی اہتمام کیا گیا ہوا ہے. گزارش کر رہا ہوں انجمن حیدریہ منیاپور سلطانپور کے ماتمی رسم نو خان سے کہ وہ آمادہ ہے. آزاد ابھی تک ٹوکن نہیں لیے ان سے گزارش ہے کہ وہ کربلا جانے والا ٹوکن ارباب کرم مجھ سے تمام خواہشیں مومنین نے کری ہیں، لیکن فقط ایک خواہش پوری کر کے خدا حافظ کہوں گا. گھر پہ بھی پروگرام ہے، جلدی جانا ہے. پیش کرنے چل رہا ہوں حیدر.
अल्लाह जाने कैसे समाज करें या औलाद वालों पेश करें।
مخصوص عبادت کی ہماری مہمان انجمن حیدیہ منیات سلطان میں جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا اس انجمن کے فوراً بعد ہی قرآن نازل کے فرائض کو انجام دیا جائے گا لیکن انجمن حیدیہ کے سیکریٹری صاحب سے گزارش ہے اور جناب عباس صاحب سے گزارش ہے کہ وہ حیدریہ کے سیکریٹری عظیم جوان کا ہدیہ پیش کریں. جناب خادم عباس صاحب اگر کی آواز کرنا تو بڑا کرو داعش میں رسید ہے اور انہوں نے حیدریہ کو تیار کرنے سے جیسا کہ مجھے معلوم چلا کہ جناب خادم عباس صاحب یہاں تشریف نہیں رکھتے ہیں تو میں گزارش کر رہا ہوں جناب سکہ حیدر صاحب سے کہ وہ آئیں. انجمن حیدریہ منیات سلطانپور کے ذمہ دار جناب عامر صاحب کو جو کہ جھوٹی مشہور و معروف نواں خان ہے ہمارے والد صاحب نے آپ کا ذکر ہم سے کافی مرتبہ کیا. خدا سلامت رکھے آپ کو آپ کی قوت اور حوصلہ افزائی کو آپ جوان لے کر کے چلتے ہیں. انجمن حسن الحسینی وقاضی اسرائیل کے اس چیزوں کو مد نظر دیکھتے ہوئے بس آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ پیش کر رہے ہیں. یقیناً ہم سب کسی بھی انجمن کو کسی بھی ذمہ دار کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں. جس سے منتخب کرنا شہزادی فاطمہ زہرا کا کام ہے. وہ اگر صحیح فہرست بنائیں گی یہاں آ کر کے جلوس میں شرکت کریں گے. تحفہ پیش کر رہے ہیں جناب خادم عباس صاحب. جناب خادم عباس صاحب نے انجمن حیدریہ منیات کے ذمہ دار جیسا کہ اعلان ہو چکا تھا کہ قرآن نازل کے فرائض کو انجام دیا جائے گا کہ لیکن انجمن حیدری بریلی کے ممبران کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس مقام پر ایک خصوصی نوحہ پیش کر دیں کیونکہ انہوں نے یہاں کی سماعت یہاں کے مومنین کو دیکھا اور وہ اس سرزمین پر پہلی مرتبہ تشریف لائی ہے. تو یہ اس انجمن کی دلی خواہش تھی کہ وہ اس مقام پر بس ایک مختصر نوحہ مومنین کے لیے شہزادی فاطمہ زہرا کے لیے پیش کر دیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہدیے و تحفے و کربلا کے جہاز کر اندازی کرائی جائے گی. شرط یہ ہے کہ جن بھی حضرات کا نام یہاں سے لیا جائے وہ یہاں پر موجود ہوں اور اگر عوام کے درمیان موجود ہوں تو زیادہ سے زیادہ بس 1 منٹ کا وقفہ لیتے ہوئے یہاں ڈائٹ پر تشریف لائیں گے اور وہ اپنے قرآن اندازی کی قبول کریں گے. ایک اعلان سماعت فرما لیں. انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی تحریش شب دادی 31 اگست فروش شب میں 9 بجے امام بارگاہ جواہر علی خان فیض آباد میں منعقد کی گئی ہے کہ جس کا مصر طرح ہے ایک انوکھا کام افضل تنظیمی میں کر گئے جس میں خطابت کے فرائض کو انجام دیں گے مولانا محمد محسن صاحب قبلہ, نظامت جناب حیدر علی قادری صاحب قبلہ اور اختتامی تقریر مولانا نذیر زیدی صاحب قبلہ. انجمن حسینیہ اناؤ, انجمن دستہ معصومیہ گوسی مئو, انجمن پنجتن جلال پور و انجمن پاسداران کربلا لکھنؤ جو کہ لوگوں سے ماتم کرے گی. مقامی انجمن معصومیہ راشٹرگلی فیض آباد, انجمن عباسیہ, انجمن حسینیہ و انجمن حیدریہ. اراکین انجمن مسلم معصومیہ آپ کے منتظر ہیں انشاءاللہ. قومی حضرات ایک شخص بیاضی جناب علی اصغر کو پوچھا پیش کرنے کے لیے وہاں تشریف لے جائیں. میں گزارش کر رہا ہوں انجمن ذوالفقار حیدری کھاتا سادات وہ مائک لے لو.
सदा के 2 या 3 बंद, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह नवा आप लोगों की समातों की नज़र करूँगा। समात करेंगे मौला के आज़ादा। कोशिशें रोकने की करते रहे अहले सितम, रोके से रुक न सका हजरत शबीर का गम, लेके ज़हरा से अहद खाई है ये हमने कसम, चाहे रहो न तुम चाहे रहे न हम, चाहे रहो न तुम चाहे रहे न हम, ज़हरा के लाल का जिंदा रखेंगे गम। या हुसैन या हुसैन या हुसैन 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 या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन हुसैन, सदा हुसैन रहे सदा हुसैन का गम, सदा हुसैन रहे सदा हुसैन का गम। या हुसैन या हुसैन या हुसैन 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 या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन हुसैन। जमीन गर्म पे जो 3 दिन का प्यासा था, गजब की धूप में लाशों पे लाश लाता था, सूखे गले पे हाय हुसैन, कुंद था खंजर हाय हुसैन, गोद में माँ की हाय हुसैन, जिसका कटा सर हाय हुसैन, सबील नाम पे उसकी लगाएंगे हरदम, चाहे रहो न तुम चाहे रहे न हम, चाहे रहो न तुम चाहे रहे न हम, ज़हरा के लाल का जिंदा रखेंगे गम। या हुसैन या हुसैन या हुसैन 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 या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन हुसैन। सीना हुसैन ने खींची जवा के सीने से, उठाए दश्त में कासिम की लाश के टुकड़े, दश्त में कासिम की लाश के टुकड़े, कौन मोहम्मद हाय हुसैन के भी जनाजे हाय हुसैन, दश्त में तन्हा हाय हुसैन, लाया उठा के हाय हुसैन, सदा ही आंख रहेगी गमे हुसैन में नम, चाहे रहो न तुम चाहे रहे न हम, चाहे रहो न तुम चाहे रहे न हम, ज़हरा के लाल का जिंदा रखेंगे गम। या हुसैन या हुसैन या हुसैन 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 या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन हुसैन। खुदा की राह में सब कुछ लुटा दिया उसने, बहन की दे दी दादी की आबरू के लिए,
जख्मों से तेरा हाय हुसैन छलनी बदन था हाय हुसैन लाशा भी तेरा हाय हुसैन बेगोरो कफन था हाय हुसैन हमारे अश्क हैं जख्मे हुसैन का मरहम चाहे रहो न तुम चाहे रहे न हम चाहे रहो न तुम चाहे रहे न हम ज़हरा के लाल का जिंदा रखेंगे हम या हुसैन या हुसैन या हुसैन 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 या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन हुसैन। या इमाम मोमिनीन हज़रात, छोटे अली मौला अली असगर के हवाले से नोहा पेश कर रहा हूँ। नन्ना सा सिन है शिशमाहे का। शहादत के बाद जब मौला अली असगर कौसर पे अपने जाकर अपने दादा से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो अपनी शहादत अपने दादा अली से बयान करते हैं कि दादा मुझे किस तरह शहीद किया गया। मेरे दादा, मैं बताता हूँ मेरे दादा किस तरह मुझे अजियत हुई, मेरे बाबा को कहाँ पे अजियत हुई। अपनी शहादत अपने दादा अली से जनाब अली असगर कौसर पे जाने के बाद बयान करते हैं। समाअत करेंगे मौला के अज़ादार जहाँ जहाँ भी तशरीफ़ फरमाए। गर्दन पे जब सगीर के तीरे सितम लगा, कौसर पे पहुंचा उस घड़ी सरवर कला डिला। थे मुंतजिर वहां पे शहीदों के अक़रबा, हैदर ने बढ़ के पोते को गोदी में ले लिया। गोदी में आके मिलके नबी के वज़ीर से गोया हुआ सगीर जनाबे अमीर से। दादा सुनेंगे आपको बतलाऊं वाक़या, हाथों पे ज़बहा हो गया बच्चा हुसैन का। दादा सुनेंगे आपको बतलाऊं वाक़या, जनाब अली असगर अपनी शहादत अपने दादा अली से बयान करते हैं। दादा मुझे किस तरह शहीद किया गया, मुझे कहाँ ज़्यादा अज़ियत हुई। हाय दादा दादा कमाल आपके पोते ने ये किया, रोने पे ज़ालिमों को भी मजबूर कर दिया। दादा का माल आपके पोते ने ये किया, रोने पे ज़ालिमों को भी मजबूर कर दिया। जब अपने खुश्क होठों से मैं मुस्कुरा दिया, हाँ
हाथों पे ज़ब्ह हो गया बच्चा हुसैन का दादा सुनेंगे आपको क्या मजलूमियत है हाय दादा वो मंजर बयान करते हैं जनाब अली असगर के दादा मेरा गला कितना सा और तीर कितना बड़ा था दादा आप सुने वो मंजर दादा चलाया मुझ पे जो वो तीर था बड़ा वो 3 फल का तीर मेरा नन्हा सा गला दादा चलाया मुझे पे जो वो तीर था बड़ा वो 3 फल का तीर मेरा नन्हा सा गला रोका है इस तरह के मेरा हल्क कट गया हाथों पे ज़ब्ह हो गया बच्चा हुसैन का दादा मैंने बहुत चाहा जो तीर जालिम की सिमत से आ रहा है वो मेरे बाबा के कहीं ना लग जाए सुनेंगे आपको बतलाऊं वाकया हाय दादा मैं चाहता था तीर वो बाबा के ना लगे आता था मेरी सिमत जो जालिम की सिमत से मैं चाहता था तीर वो बाबा के ना लगे आता था मेरी सिमत जो जालिम की सिमत से मैंने हुमक के तीर वो गर्दन पे ले लिया हाथों पे ज़ब्ह हो गया बच्चा हुसैन का दादा वो मंजर क्या था जब पिल्ले में जालिम ने तीर को लगाया मैं बताता हूं मेरे दादा आपको हाय दादा थर्राने लगे अर्श फर्श और अंबिया पिल्ले में तब लगाने लगा तीर हुर्मुला थर्राने लगे अर्श फर्श और अंबिया किले में जब लगाने लगा तीर हुर्मुला जब शाह ने सवाल किया उनसे आपका हाथों पे ज़ब्ह हो गया बच्चा हुसैन का दादा सुनेंगे आपको हाय दादा
بابا کی بے بسی کا وہ منظر عجیب تھا، جب مجھ کو جلتی ریت پہ بابا نے رکھ دیا۔ بابا کی بے بسی کا وہ منظر عجیب تھا، جب مجھ کو جلتی ریت پہ بابا نے رکھ دیا۔ اس پر بھی قطرہ آب کا مجھ کو نہ مل سکا، ہاتھوں پہ ذبح ہو گیا بچہ حسین کا۔ جناب علی اصغر کہتے ہیں کہ دادا علی سب سے زیادہ تکلیف مجھے کہاں گزری میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ہائے دادا دادا بہت ہی درد ہوا اس گھڑی مجھے، جب چھیدا میرے حلق کو ظالم نے تیر سے۔ دادا بہت ہی درد ہوا اس گھڑی مجھے، جب چھیدا میرے حلق کو ظالم نے تیر سے۔ ہاتھوں پہ میں امام کے بل کھا کے رہ گیا، ہاتھوں پہ ذبح ہو گیا بچہ حسین کا۔ دادا سنیں گے آپ کو۔ شہزادہ علی اصغر کہتے ہیں کہ دادا میرے زخم میں سے جو خون نکلا تھا وہ میرے بابا نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ کیا منظر تھا کہ جناب علی اصغر کا خون امام حسین کے ہاتھوں میں تھا، کیا کیفیت تھی، کیا منظر تھا، سماعت کریں گے مولا کا زادہ۔ سنیں گے آپ کو بتلاؤں واقعہ۔ ہائے دادا ناحق یہ خون مولا ادھر پھینکنا نہیں، روتے ہوئے یہ بابا سے بولے فلک زمین، ناحق یہ خون مولا ادھر پھینکنا نہیں، روتے ہوئے یہ بابا سے بولے فلک زمین۔ بابا نے میرے خون کو چہرے پہ مل لیا، ہاتھوں پہ ذبح ہو گیا بچہ حسین کا۔ دادا سنیں گے آپ کو بتلاؤں واقعہ۔ ہائے دادا امجد غلام خود کو ہمارا بتاتا ہے، پڑھتا ہے میرا حال تو آنسو بہاتا ہے۔
अमजद गुलाम खुद को हमारा बताता है, पढ़ता है मेरा हाल तो आंसू बहाता है। साहिल तड़प रहा है यही लिख के बारहा, हाथों पे ज़ब्ह हो गया बचा हुसैन का। दादा सुनेंगे आपको बतलाऊंगा या हुसैन। चलो ये माता का हेलो और आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि आप जहाँ जहाँ भी हैं फर्श अर्दा के करीब आ जाएं। मैं तमाम अंजुमन के अराकीन से मालूमी दस्ते से बस खुलूस इल्तमास कर रहा हूँ, बराए करम तख्त अर्दा के करीब आ जाएं। मेरी गुजारिश सबसे पहले एक इल्मी शख्सियत आली जनाब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद मोहसिन साहब किबला की खिदमत में गुजारिश गुजार हूँ कि बराए करम तशरीफ ले आए। और मेरी गुजारिश है अंजुमन गुलचे मजलूमिया फैजाबाद, अंजुमन अब्बासिया मिर्जापुर निमौली, अंजुमन अंसार हुसैनी मुबारकपुर, अंजुमन हैदरी बडगाम कश्मीर, अंजुमन जुल्फिकार हैदरी बरेली, ये जितने भी अंजुमन के अराकीन हैं उन तमामी हजरात से गुजारिश है कि वो तख्त अज़ा के करीब आ जाए। हजरात करीब आ जाए, बस आगाज हो रहा है। देखिए अब उस चीज का आगाज हो रहा है जिसके लिए आप तमामी हजरात मुतमन्नी थे। हर एक चाहता है कि उसके मुकद्दर में करबला का दीदार हो, हर कोई चाहता है कि उसके मुकद्दर में करबला लिखी जाए। अज़ीज़ाने गिरामी, सबसे पहले मैं चंद मिसरे पढ़े देता हूँ। जनाब रज़ा सिरसिवी साहब ने कहा था, पढ़ के देखो तो करबला क्या है। अंजुमन वाले खुलूस तवज्जो, पढ़ के देखो तो करबला क्या है, वरना आंखों का फायदा क्या है। पढ़ के देखो तो करबला क्या है, वरना आंखों का फायदा क्या है। आलो कुरान दोनों है बाती, खैमे शाह में जला क्या है। पढ़ के देखो तो करबला क्या है, वरना आंखों का फायदा क्या है। आलो कुरान दोनों है बाती, आलो कुरान दोनों है बाती, खैमे शाह में जला क्या है। और सर को नेज़े पे चढ़ के बोल उठा, शिमर हैरान है कटा क्या है। सर को नेज़े पे चढ़ के बोल उठा, शिमर हैरान है कटा क्या है। पढ़ के देखो तो करबला क्या है, वरना आंखों का फायदा क्या है। आलो कुरान दोनों है बाकी, खैमे शाह में चला क्या है। सर को नेज़े पे चढ़ के बोल उठा, शिमर हैरान है कटा क्या है। होता मरहब तो कुछ मजा आता, बोले असगर जहर मुला क्या है। होता मरहब तो कुछ मजा आता, बोले असगर ये हुरमुला क्या है। आइए हजरात इन अशार
شعار کے زیر سایہ میں درخواست گزار ہوں جناب سید ممتاز حیدر پاپا بھائی کی خدمت میں کہ وہ یہ عظیم تحفہ اور یہ تبرک مرجب الاسلام المسلمین سرکار ایک علمی شخصیت وسیقہ عربک کالج کے ماشاءاللہ پرنسپل اور اس وقت مقصد کے سرپرستی کرنے والے فیض آباد ضلع میں جناب مولانا محسن صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. میں گزارش گزار ہوں جناب سید ممتاز حیدر پاپا بھائی سے کہ آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش فرمائیں. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. ایک اور نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. آپ حضرات آمادہ ہو تو آمادگی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. آئیے حضرات میری گزارش ہے ہمارے چھوٹے بھائی مولانا الغیب حیدر صاحب بھی کابولی صاحب سے تشریف لائیں اور ان کو اپنے ہاتھوں سے اس آواز سے مستفیض کرائیں. جناب سید رضی حسن صاحب گزارش ہے وہ بھی تشریف لے آئے. یہ ہمارے بھائی آپ حضرات ان کے حق میں دعا کریں مولا انہیں زیادہ سے زیادہ تحصیل علم کا مولا انہیں موقع عطا کریں. الحمدللہ یہ ایران سے ابھی تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ پھر تحصیل علم کو ایران جائیں گے. ایک اور صلوات پڑھ کر محمد و آل محمد صلوات. صاحب اکبر پور پچھلے سال بھی اس جلوس میں کافی اچھے بیان سے انہوں نے ہم لوگوں کے ذہنوں کو منور کیا تھا اور اس بات کے نقابت کے فرائض انجام دے سکیں گے. ہم چاہیں گے کہ جناب مظاہر حسین صاحب اگر یہاں موجود ہیں تو تشریف لے آئیں. مظاہر حسین صاحب تو ہم آواز دیں گے جناب مظاہر حسین صاحب اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. برائے مہربانی. ہم لوگ نہ کچھ دے سکتے ہیں نہ کچھ. اس کا آج جناب فاطمہ زہرا صلاۃ اللہ رہتی ہیں. مدارس سے گزارش ہے کہ وہ آپ لوگ آواز بلند نعرہ صلوات سے اس کا استقبال کریں اور ہم پھر سے مائک پر جناب مولانا شریف عباس صاحب کو آواز دیں گے کہ وہ تشریف رکھیں. آئیے سب سے پہلے میری گزارش ہے انجمن ذوالفقار حیدری بریلی کے جو بھی سیکرٹری ہیں وہ برائے کرم ڈائس پر تشریف لے آئے. تخت اعضا پر تشریف لے آئے. انجمن ذوالفقار حیدری بریلی اور جناب غلام ضامن صاحب سے گزارش گزار ہوں کہ آئے اور انہیں یہ متبرک تحفہ ان کی خدمت میں پیش کریں. جناب غلام ضامن صاحب آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ تشریف لے آئے اور انجمن ذوالفقار حیدری بریلی کے روئے رواں موجود ہیں اس وقت تخت اعضا پر. آپ آئیں اور ان کو اپنے ہاتھوں سے یہ تحفہ پیش فرمائیں. آئیے حضرات گزارش گزار ہوں انجمن غنچہ مظلومیہ کے ذمہ دار اور عہدے دار کی خدمت میں کہ برائے کرم تخت اعضا پہ تشریف لے آئے اور ان کو تحفے سے نوازنے کے لیے گزارش گزار ہوں جناب سبت حیدر صاحب کی خدمت میں کہ وہ بھی تشریف لے آئے.
अंजुमन गुलचे मजलूमिया फैज आबाद मोहतरम जनाब सिद्ध हैदर साहब के हाथों से अंजुमन गुलचे मजलूमिया की खिदमत में यह तोहफा पेश किया जा रहा है। आप हजरात से गुजारिश है बुलंद तरीन नारा नारा हैदरी, एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ दे मोहम्मद। आइए हजरात, गुजारिश है अंजुमन अब्बासिया मिर्जापुर निमौली मिर्जापुर की अंजुमन अब्बासिया के जिम्मेदारान से गुजारिश है कि तख्ता अज़ा पर तशरीफ ले आए और गुजारिश गुजार जनाब इफ्तिखार हसन साहब की खिदमत में कि वो बराए करम तख्ता अज़ा पर तशरीफ ले आए और अपने हाथों से अपनी मेहमान अंजुमन इफ्तिखार हसन साहब की खिदमत में इफ्तिखार जनाब आसिफ साहब की खिदमत में गुजारिश है कि तशरीफ ले आए और अपनी पड़ोसी अंजुमन अब्बासिया मिर्जापुर निमौली की खिदमत में हदिया पेश करें। जनाब आसिफ साहब जनाब इफ्तिखार हसन साहब के वली अहद हैं, उनके बेटे हैं, उनके साथ जाते हैं। अंजुमन अंसार हुसैनी मुबारकपुर आजमगढ़ सरजमीन आजमगढ़ की बड़ी नायाब अंजुमन अंसार हुसैनी मुबारकपुर उनके जिम्मेदारान की खिदमत में गुजारिश है कि बराए करम तख्ते अज़ा पर तशरीफ ले आए और जनाब खुर्शीद जाफरी साहब की खिदमत में गुजारिश है कि बराए करम आप भी तख्ते अज़ा पर तशरीफ ले आए और अपने मेहमान अंजुमन को अपने हाथों से उनकी खिदमत में तोहफा पेश करें। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा नारे सलवात से इस्तेमाल करें। अंजुमन अंसार हुसैनी मुबारकपुर आपकी खिदमत में जनाब खुर्शीद जाफरी साहब के हाथों से तोहफा पेश किया जा रहा है। आप हजरात से गुजारिश है मिलके नारा नारा हैदरी, बेहतरीन सलवात पढ़ने पर मोहम्मद। आइए सरकार, हमारी एक बहुत ही नायाब और मेहमान अंजुमन हैदरी बडगाम कश्मीर वो तशरीफ रखती है यहाँ पर। उनके जिम्मेदारान की खिदमत में गुजारिश है कि वो हजरात तशरीफ ले आए और उनकी खिदमत में तोहफा पेश करने के लिए गुजारिश गुजार हूँ जनाब आरिफ नसीम साहब से। जनाब आरिफ नसीम साहब जहाँ कहीं भी हो तख्ते अज़ा पे तशरीफ ले आए और अपनी मेहमान अंजुमन हैदरी बडगाम कश्मीर के जिम्मेदारान की खिदमत में ये तोहफा पेश फरमाए। आप हजरात से गुजारिश है मिलकर नारा लगाया नारा हैदरी, एक बुलंद तरीन नारे सलावत। आइए हजरात, माशाअल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ सारे अज़ादारों का जिन्होंने हमारे साथ अज़ादारी में शिरकत की। खास तौर पर मेरा शुक्रिया जाता है अंजुमन अब्बास कदीम चुना सुल्तानपुर को, जिनकी वजह से हम इधर हैं, जिन्होंने कदम कदम पे हमारा साथ दिया। और मेजबान अंजुमनिया हसन हुसैन का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, सारे अज़ादारों का शुक्रगुजार हूँ। और ये एक्सपीरियंस जो मुझे यहाँ मिला बहुत कीमती था मेरे लिए। अल्लाह आपकी जो अज़ादारी कबूल करे, अजर अज़ीम दे। आइए हजरात, सबसे पहले मैं तमाम वॉलंटियर्स जिम्मेदारान ओहदेदारान बिलखुसूस अहले मौज़ा की तरफ से और अंजुमन हसन हुसैन की जानिब से और अहले कादिर सराय की जानिब से आए हुए तमाम ज़ायरीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और बार बार मुझसे बार बार ये कहा गया है कि तमाम ज़ायरीन की खिदमत में एक बात और कह दें कि अगर किसी को ज़र्रा बराबर भी कोई तकलीफ हुई हो तो हम उसके लिए माफी चाहते हैं और अगर किसी को कोई भी निज़ाम में कमी लगी हो तो वो हमें गाइड करें, सजेस्ट करें। इंशाअल्लाह हम हजरात उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। और आप तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया। ये तमाम मोमिनीन के लिए था, मगर एक खास ऐलान ये है, हम आए हुए तमाम अंजुमन के अराकीन और तमाम ज़ाकिरीन और तमाम शोरा हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लिए हजरात वो मंजिल करीब आ गई जिसका आप तमामी हजरात को इंतजार था। पूरा अंदाजी का लम्हा करीब है। मैं गुजार हूँ जनाब सैयद मुमताज हैदर साहब की किबला की खिदमत में कि वो आए और अपने हाथों से बदस्ते खुद ये पूरा अंदाजी पेश करें
और देखें हजरात 2 अदद पूरे की पर्चियां निकलेंगी, मगर शर्त है कि जिसकी पर्ची यहाँ निकले वो बंदा यहाँ मौजूद हो। और दूसरी शर्त यह है कि आपको खाली हाथ नहीं भेजा जाएगा। जिस बंदे का भी नाम आएगा उसे कम से कम करबला की एक तस्वीर पेश कर दी जाएगी। इंशाअल्लाह जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे तो आप बहुत करबला पहुंच जाएंगे इंतजामिया की जानिब से। आप हजरात से गुजारिश है कि बुलंद तरीन नारे से इस मंजिल का इस्तेमाल करें। नारे मेराज फातिमा, फादर से मुनव्वर हुसैन, मिर्जापुर निमौली। नारे हैदरी। लेकिन अगर हाजिर हो तो अपनी हाजिरी की खबर दें। फोन नंबर 8009323949। उनके भाई बता रहे, फोन नंबर बता रहे। आप हजरात नारे सलवात तो बड़े अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये खुश नसीब हमारी बहन है कि जिनको मौला हुसैन ने अपनी बारगाह में तलब किया है। आप हजरात उनके लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए, उनके घर वालों के लिए दुआ करें और वाकई बहुत बड़ी खुशी की बात है। और सलवात पढ़े पर मोहब्बत वाले मोहब्बत। भाई से गुजारिश है कि वो यहाँ मौजूद है, वो तख्ते अल्लाह पे तशरीफ ले आए और उनको जिम्मेदारान की तरफ से जनाब मुमताज हैदर पापा भाई की जानिब से उनको एक तोहफा पेश किया जा रहा है। वो भी करबला की एक तस्वीर है। उनके भाई से गुजारिश है कि तशरीफ ले। आप हजरात सारे सलवात से इस्तेमाल फरमाए। एक और बड़ा उस पूरे के लिए भी नारे सलवात से इस्तेमाल फरमाए। गुलाम मोहम्मद दार, गुलाम रसूल दार, कश्मीर बडगाम। ये देखें खुश नसीब शख्स है जिनको मौला हुसैन ने अपनी बारगाह के लिए तलब किया है। आप हजरात इनको दुआ में याद रखें और इनके लिए एक बुलंद तरीन इनकी सेहत और सलामती के लिए ऐसा नहीं है कि जुलूस मुलतवी हो गया है, बल्कि अब यहाँ से सारी अंजुमनें एक साथ सिलसिलेवार अपने अपने आलम के हमरा तो आबादी करती हुई अपनी मंजिलों की तरफ गामजन होगी और तमाम मोमिनीन से
वॉलेंटियर्स की है। अंजुमन हसन अल हुसैनी के जितने भी मेंबरान हैं वो तबरुकात ले लें और अपने अपने तबरुकात के साथ अंजुमन के साथ जुलूस को आगे बढ़ाएं। या हुसैन। मेरी गुजारिश है तमाम अंजुमनों के जिम्मेदारान से कि वो अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो बतरतीब एक कलम के साथ अपने सवाल मातम जुलूस में शामिल होकर के एक कलम अपनी सदा मातम के साथ जुलूस को अगली मंजिल तक लेकर के चले। सबसे पहले अंजुमन अंसार हुसैनी कदीम रजिस्टर मुबारकपुर आजमगढ़, उसके पीछे हमारी दूसरी मेहमान अंजुमन अंजुमन जुल्फ़िकार हैदरी घाटा सादात बरेली, उसके पीछे हमारी मेहमान अंजुमन मुल्क मज़लूमिया फैज़ाबाद, उसके पीछे अंजुमन अब्बासिया मिर्ज़ापुर निमौली, उसके पीछे अंजुमन हैदरी बड़गाम कश्मीर अपनी सदाए मातम के साथ जुलूस को अगली मंजिल तक लेकर के जाएं। हम बानियाने जुलूस की जानिब से हसन अल हुसैनी की जानिब से अहले क़रिया की जानिब से हाजिर हुए तमाम के तमाम अज़ादाने सईद शुहदा। यकीनन गर्मी थी, यकीनन प्यास की शिद्दत थी, लेकिन अगर किसी भी तरीके के इंतजाम में अगर किसी को भी कोई कमी नजर आई हो तो हम उसकी जानिब से माफ़रत चाहते हैं, लेकिन हम बस इतना चाहते हैं कि अपनी दुआओं में इस अंजुमन को, इस अंजुमन के जिम्मेदारान को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा और जब भी किसी भी नेमत से इस्तेफादा कीजिएगा, किसी भी जुलूस में जाकर के वहां पहुंच करके एक मरतबा हुसैन को जरूर सलाम कीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि हुसैन तो रुखसत हो गए, लेकिन हुसैन ने हमारे लिए क्या से क्या न इंतजाम करा दिया। मैं एक मरतबा ईरान में एक आयतुल्ला के यहाँ गया हुआ था मजलिस में, उसमें एक ईरानी खतीब ने एक जुमला कहा था शोएब भाई, कि जो मैं बहुत आसानी के साथ पढ़ दे रहा हूँ, आप हज़रात समाप्त करें कि उन्होंने फारसी में एक जुमला कहा था कि तालिबे जन्नत शुदम ना बराए नेमतिश आज़मी दारम बेबीनम आदमी मुशर हुसैन। आसान करता चलूं कि उन्होंने पढ़ा कि मैं जन्नत का तालिब अपनी सदाए मातम के साथ जुलूस में शामिल हो जाए बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि अज़ान का वक्त भी हो रहा है। लिहाजा अंजुमन जुल्फ़िकार हैदरी अंजुमन अंसार हुसैनी के पीछे पीछे रहेगी, उसके पीछे अंजुमन मुल्क मज़लूमिया, उसके पीछे अंजुमन अब्बासिया मिर्ज़ापुर निमौली और सबसे पीछे अंजुमन हैदरी बड़गाम कश्मीर।
शामिल जुलूस रहे। زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، مقتل میں سیدہ، مقتل میں سیدہ آواز دے رہی ہے، یہ مقتل میں سیدہ نرغے میں ظالموں کے میرا لال ہے گھرا، حسین کا صدقہ اتار دے، آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ عاشور کی یہ شب ہے سیاہی لیے ہوئے، دامن میں ایک پیام تباہی لیے ہوئے، ڈر لگ رہا ہے مجھ کو بیاباں میں با خدا، صدقہ اتار دے، آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، اللہ میری گود کے پالے کی جنگل میں 3 روز کے پیاسے کی خیر ہو، گھبرا رہا ہے دیر سے پہلو میں دل میرا، گھبرا رہا ہے دیر سے پہلو میں دل میرا، زینب کا صدقہ اتار دے، آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، پردیس میں بطول کا بیٹا کی حالت عجیب ہے، معبود کیسا وقت یہ بے کس پہ آ
पड़ा मौद कैसा वक्त ये बेकस पे आ पड़ा ज़ैनब मेरे हुसैन का सदका उतार दे आवाज़ दे रही है ये मक़तल में सैयदा ज़ैनब मेरे हुसैन का सदका उतार दे सदका बला ज़ैनब मेरे हुसैन का सदका उतार दे नरगे में जालिमों के मेरा लाल है घिरा हुसैन का सदका उतार दे आवाज़ दे रही है ये मक़तल में सैयदा ज़ैनब मेरे हुसैन का सदका उतार दे आशूर की ये शब है से आही लिए हुए दामन में एक पयामे तबाही लिए हुए डर लग रहा है मुझको बेआबा में बाखुदा डर लग रहा है मुझको बेआबा में बाखुदा ज़ैनब मेरे हुसैन का सदका उतार दे आवाज़ दे रही है ये मक़तल में सैयदा ज़ैनब मेरे हुसैन का सदका उतार दे अल्लाह मेरी गोद के पाले की खैर हो जंगल में 3 रोज के प्यासे की खैर हो घबरा रहा है देर से पहलू में
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الغربی الامی البطحی الہاشمی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبی قلوبنا و طبیبی نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدین عند اللہ الاسلام. ایک بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. حضرات گرامی قدر، صرف چند لمحوں کی ایک مختصر سی تقریر ہے. میں نے اس وقت ایک مختصر سی تقریر کے لیے قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا. خدا تعالیٰ دامن قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ کے نزدیک دین ہی اسلام ہے. اسلام وہ مذہب ہے، وہ حقانیت ہے کہ جس کی اساس پیغمبر اسلام سے ہی نہیں شروع ہوئی بلکہ اسلام تب سے ہے جب سے آدم ہے. تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے اس مذہب کی فلاح و بہبود کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا. سرزمین عرب پر رسول اسلام کو مبعوث کیا. تاریخ گواہ ہے کہ اسلام ساری کائنات کے لیے ایک مذہب امن بن کے آیا تھا. اسلام آگہی کا مذہب بن کے آیا. اسلام امن کا مذہب بن کے آیا. اسلام مانوتا کا مذہب بن کے آیا. اسلام سچائی کا مذہب بن کے آیا. یہی وجہ ہے کہ ساری کائنات کو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں حقیقت اسلام کا آئینہ دکھایا جائے. اس لیے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہوں گے جو بکے ہوئے میڈیا سے اسلام سن رہے ہوں گے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا والوں، اگر آپ کو حقیقت میں اسلام پڑھنا ہے اور اسلام سیکھنا ہے تو آپ اسلام ماننے والوں کے دامن کو نہ دیکھو بلکہ اسلام لانے والے کے دامن کو دیکھو. اس لیے کہ جو اسلام لے کے آیا تھا وہ مانوتا کا علمبردار تھا اور اسی مانوتا کے علمبردار کا نام محمد تھا. یہی وجہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام نہ کسی کی توہین سکھاتا ہے، نہ کسی کے دھرم کو غلط بتانا سکھاتا ہے، نہ کسی کو غلط کہنا سکھاتا ہے. ہمارا مذہب اسلام وہ اسلام ہے جو ہر ایک کو سمان دینے کی بات کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ اسلام ہمیں حسین کے کردار سے ایسا ملا کہ ہم جب حسینی کردار سے اسلام کو پیش کرتے آج ہندو بھی حسین کو نمن ارپت کرتا ہے، مسلمان بھی حسین کو خراج عقیدت سے پیش آتا ہے، اور آج انگریز بھی امام حسین کو سیلیوٹ کر رہا ہے. عزیزان گرامی، آج اس بستی میں حسین مغرب کا 40 منایا جا رہا ہے. ہم بالخصوص یہاں کے ہندو، یہاں کے سنی، یہاں کے شیعہ، یہاں بالخصوص یہاں کی پولیس انتظامیہ کا ہم شکر گزار ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی تمام تر جتن سے ہم نے غریب کربلا کا یہاں چہلو کر لیا. عزیزان گرامی، ہمارا اسلام امن کا اسلام ہے. ہمارا مذہب صرف اور صرف تعمیر کاری سکھاتا ہے، تخریب کاری نہیں سکھاتا ہے. اگر اسلام صرف اور صرف مذہبیت اور ذات پات میں ہوتا تو امام حسین کے لشکر میں صرف ان کے خاندان والے ہوتے، ان کے اسلام والے ہوتے. لیکن زہیر قین کا آنا، وہب قلبی کا آنا، غیر مذاہب کے لوگوں کا امام حسین سے جڑنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ حسینیت کا راج صرف ایک مذہب پہ نہیں چلتا ہے. حسینیت ہر دل میں پائی جاتی ہے. جہاں جہاں انسانیت ہوگی وہاں وہاں حسینیت ہوگی. بس عزیزان گرامی، بس انہی فکروں کے ساتھ
साथ मैं तकरीर से विदा ले रहा हूँ, मगर एक जुमला कर रहा हूँ, एक जुमला सिर्फ इसलिए कि ताकि कायनात का हर इंसान सोचे कि हम हुसैन का गम क्यों मनाते हैं। हिंदू भी सोचे ये कौन कौम है जो आज घर के बाहर निकलकर सिर्फ और सिर्फ हुसैन का गम मना रही है। हमारे मुसलमान सोचे कि इन्हें क्या हो गया है, क्यों जो हुसैन का गम मना रहे हैं। सोचो आप दुनिया के हर जुलूस को देखते होंगे, लेकिन हमारा जुलूस हमें तंबीह करता है कि शहराहों पे निकलना तो हुसैनी बन के निकलना। याद रखना तुम्हारे किरदार से किसी को जरा से तकलीफ ना होने पाए। यकीनन आज थोड़ी सी तकलीफ थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक को हो रही है, लेकिन हम उनसे भी माफी चाहते हैं। हम पैगाम यही तो पहुंचाना चाहते हैं कि हुसैनियत का किरदार यही है कि किसी को अपनी जात से तकलीफ ना होने दो। बस अज़ीज़ान गिरामी, वो हुसैन, वो रसूल जो दुनिया को हर एक को यही सबक देने आया था कि तुम्हारी जात से किसी को तकलीफ ना हो, उस हुसैन ने उस मिशन को ऐसे आगे बढ़ाया कि खुद प्यासे रहे, खुर को सैराब कर गए। रिवायतें कहती हैं जिसे सैराब किया था वो यजीदी लश्कर हुसैन को घेर के करबला ले आया। आज आपको पता है क्या सुन्नी हो क्या शिया, अब तो ये है कि हिंदू भी इमाम हुसैन की अज़ादारी कर रहे हैं, इमाम हुसैन की नजर न्याज कर रहे हैं। अगर वक्त होता तो मैं तफसील से पढ़ता, मगर एक जुमला पढ़ के दामने मसाइब समेट रहा हूँ। देखो मैं हर साल पटना में शाम गरीबा पढ़ता हूँ। पटना में एक महल्ला है चमरडोरिया, वहाँ कोई शिया का घर नहीं है, मुसलमानों का घर नहीं है, वहाँ पर भी हिंदू बस्ती होती थी, मगर वहाँ एक हिंदू अज़ादार थी जिसे मौला अब्बास से लगाव था। इतना लगाव था जब मुहर्रम का चांद निकलता था, हर 8 मुहर्रम को हुसैन मौला अब्बास की अज़ादार एक सीनी में अशियाए नजर लेके बैठ जाती, सरकार अबुल फजल अब्बास की नजर देती थी। ऐसे नजर होती कि कोई सैयदों के महल्ले से आता था, नजर दे देता था। मगर अज़ीज़ान गिरामी, एक दफा बाढ़ आई, सैलाब आया, इस हिंदू औरत का मकान बह गया। अब ये सोच में डूबी थी कि हम कैसे हुसैन की अज़ादारी करेंगे, कैसे अब्बास की नियाज करेंगे। मगर जब मुहर्रम करीब आया तो उसने अब्बास से इल्तिजा की, अब्बास क्या इस दफा आपकी नियाज हमारे घर में न होगी। हिंदू अज़ादार ये कह के चुप हो गई, मगर पानी धीरे धीरे नशेब में उतरता गया। आप कभी पटना जाइए तो चमरडोरिया में मौला अब्बास का वो रोजा है, उसकी वजह यही है कि उस हिंदू औरत ने देखा कि पानी उतर गया, वो दौड़ के आई, घर को लीपा, जमीन को साफ किया, सेनी में नजर लेके बैठ गई कि कोई सैयद आए नजर दे दे, कोई हुसैन वाला आए नजर दे दे। रात हो गई, 8 मुहर्रम को कोई नजर देने वाला ना आया। वो हिंदू अज़ादार थी, अब्बास की चाहने वाली थी, उसने गंगा नदी की तरफ रुख किया, हाथों को जोड़ के कहा, अब्बास गाजी सुबह से शाम हो गई, कोई नियाज देने नहीं आया, या तो आके नियाज दीजिए या किसी को भेजिए। अज़ादारों देर तक गुजरी, एक आलिम आए, सर पे अम्मामा, बची सूरत, दोष पर रिदा। वो औरत कहती, हजरत मैं सुबह से इंतजार कर रही थी, कोई नहीं आया। आप मुझे आलिम लगते हैं, लगता है पटना में अशरा पढ़ने आए हैं, तो आइए जरा नजर दे दिए। वो आलिम निसैनी के सामने खड़े हो गए, थोड़ी देर खड़े रहे, कदम को पीछे खींचा। औरत पूछती क्या नियाज हो गई? उन्होंने कहा नियाज हो गई। औरत ने हाथ जोड़ के कहा, हजरत प्रार्थना है मेरी, एक दफा और नियाज दे दे। वो हजरत फिर सैनी के पास खड़े रहे, फिर पैरों को खींच लिया। हिंदू औरत पूछती, ये बताइए क्या मेरे मौला की नियाज हो गई? उन्होंने कहा हो गई। वो औरत कहती, मेरी आपसे आखिरी दफा विनती है कि एक बार मेरे मौला की नियाज दे दो। वो आलिम फिर खड़े हुए सैनी के पास, फिर पैरों को खींच लिया। पूछती क्या नियाज हो गई? उन्होंने कहा नियाज हो गई। औरत तड़प के कहती, देखो मैं हिंदू हूँ, मुझे ये नहीं पता चलता कि क्या पढ़ा जाता है, लेकिन मैं बरसों से छोटे हजरत की नियाज कराती हूँ। जब भी कोई सैयद उनकी नियाज देने आता है तो वो क्या पढ़ता ये तो नहीं पता, मगर नियाज देने से पहले हाथों को बुलंद करता है। आपने हाथ ना उठाए और नियाज हो गई, आने वाले ने दोष से रदा हटाए, कहे बीबी हाथ वो उठाए जिसके हाथ सलामत हो। मैं अब्बास, मेरे हाथ करबला में कट गए, अरे बच्चों की प्यास न बुझा सका, शाने भी कलम हो गए। मैं अब्बास तेरी दहलीज पे नियाज को आ गया। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़ल्बिन यनक़लिबून मातम हुसैन।
وطن جانے لگے. زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے. مقتل میں سیدہ، مقتل میں سیدہ آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ. زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے. نرغے میں ظالموں کے میرا لال ہے گھرا. حسین کا صدقہ اتار دے. آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ. زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے. عاشور کی یہ شب ہے سیاہی لیے ہوئے. دامن میں ایک پیام تباہی لیے ہوئے. ڈر لگ رہا ہے مجھ کو بیاباں میں باخدا. لگ رہا ہے مجھ کو بیاباں میں باخدا. زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے. رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ. زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے. اللہ میری گود کے پالے کی خیر ہو. جنگل میں 3 روز کے پیاسے کی خیر ہو. گھبرا رہا ہے دیر سے پہلو میں دل میرا. گھبرا رہا ہے دیر سے پہلو میں دل میرا. زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے. آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ. زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے. پردیس میں بطول کا بیٹا غریب ہے. زینب میرے حسین کی حالت عجیب ہے. معبود کیسا وقت یہ بے کس پہ آ پڑا. معبود کیسا وقت یہ بے کس پہ آ پڑا. زینب زینب میرے
فرما رہی ہیں بیٹی سے رو کر یہ فاطمہ، فرما رہی ہے بیٹی سے رو کر یہ فاطمہ، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، یہ کیسی دشمنی ہے میرے نور عین سے، ٹکرا رہی ہے ظلم کی حد اب حسین سے، سر کاٹنے پہ سمرے ستمگار ہے تلا، ستمگار ہے تلا، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ، زینب میرے حسین کا صدقہ پروان جن کو میں نے چڑھایا، لپٹی تھی خبریں سکینہ سے ادھر میرا باپ، 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 اور ادھر سجاد دکھیا ماں کو سمجھانے لگے، اٹھ کے جب اہل حرم سوئے وطن جانے لگے، اٹھ کے جب اہل حرم سوئے وطن جانے لگے، زینب مزدر کے نالے دل کو برمانے لگے، اٹھ کے جب اہل حرم سوئے وطن جانے لگے، اٹھ کے جب اہل حرم سوئے وطن جانے لگے، زینب مزدر کے نالے دل کو برمانے لگے، اٹھ کے
छुट के जब नाले दिल को बरमाने लगे, जब हरम सूए वतन जाने लगे, जब अहले हरम सूए वतन जाने लगे, छुट के जब अहले हरम सूए वतन जाने लगे, जब अहले हरम सूए वतन जाने लगे, छुट के जब अहले हरम छुट के जब अहले हरम सूए वतन जाने लगे, छुट के जब अहले हरम सूए मकदर में सैयदा आवाज़ दे रही है, ये मकदर में सैयदा ज़ैनब मेरे हुसैन का सदका उतार दे। नरग़े में ज़ालिमों के मेरा लाल है घिरा, आशूर की ये शब है सियाही लिए हुए, दामन में एक पयामे तबाही लिए हुए, डर लग रहा है मुझको बेआबा में बाखुदा, सदका उतार दे। आवाज़ दे रही है ये मकतल में सैयदा, ज़ैनब मेरे हुसैन का सदका उतार दे। अल्लाह मेरी गोद के पाले की जंगल में 3 रोज के प्यासे की खैर हो, घबरा रहा है देर से पहलू में दिल मेरा, घबरा रहा है देर से पहलू में दिल मेरा, ज़ैनब का सदका उतार दे। आवाज़ दे रही है ये मकतल में सैयदा, ज़ैनब मेरे हुसैन का सदका उतार दे। परदेस में बतूल
حالت عجیب ہے معبود کیسا وقت یہ بے کس پہ آ پڑا معبود کیسا وقت یہ بے کس پہ آ پڑا زینب میرے حسین کا صدقہ اتار رو رہی تھی عرض کربلا جب کٹا حسین کا گلا رو رہی تھی عرض کربلا جب کٹا حسین کا گلا رو رہی تھی عرض کربلا جب کٹا حسین کا گلا رو رہی تھی عرض کربلا جب کٹا حسین کا گلا رو رہی تھی عرض کربلا جب کٹا حسین کا گلا رو رہی تھی عرض کربلا جب کٹا حسین کا گلا روح فاطمہ نے دی صدا الوداع حسین الوداع کربلا جب کٹا حسین کا گلا رو رہی تھی عرض کربلا جب کٹا حسین کا گلا روح فاطمہ نے دی صدا الوداع حسین الوداع رو رہی تھی عرض کربلا جب کٹا حسین کا گلا رو رہی تھی عرض کربلا جب کٹا حسین کا گلا ظالموں کے درمیان ہے بابا میرا یار خاک جسم پر ہزاروں زخم ہے نگار جس کی دشنتی کا رکھا عمر بھر قیام کرتا عمر بھر خیال اس کی تشنگی کرتا عمر بھر خیال اس کو بوند پانی نہ دیا الوداع حسین الوداع رو رہی تھی عرض کربلا جب کٹا حسین کا گلا میرے بابا جلد اب مدد کو آئیے بابا میرے مرتضیٰ کو ساتھ لائیے ظالموں سے لال کو میرے بچائیے ظالموں سے لال کو میرے بچائیے ظالموں سے لال کو میرے بچائیے شمر قتل کرنے ہے چلا الوداع حسین الوداع رو رہی تھی عرض کربلا جب کٹا حسین کا گلا فرش مجلس عزا کا جو بچھائے ہیں جس نے عشق میرے لال پر بہائے ہیں عرش ان کے واسطے میری دعائیں ہیں عرش ان کے واسطے میری دعائیں ہیں عرش ان کے واسطے میری دعائیں ہیں جو یہ نو حسن کے رو دیا
سے درخواست ہے کہ کچھ پل کربلا کے جانے کی سب کو تمنا ہوتی ہے اور ایک کربلا کے مقام پہ ہم موجود ہیں. چند منٹ کی مختصراً وداعی تقریر ہے جس کو علی جناب مولانا الغیب صاحب خطاب کریں گے. آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. آواز بلند نعرہ تلوار. آ جاؤ ایک جگہ بھیا. جہاں کہیں بھی کھڑے ہیں اسی مقام پر بیٹھ جائیں. بس یہ تصور کریں کہ ہاں جہاں پر ہمارے لیے انتظامات ہیں بیٹھنے کے, لیکن ہاں جب اہل بیت علیہ السلام بیٹھنا چاہتے تھے زمین کربلا پر تو ان کے لیے بیٹھنے کا بھی اہتمام نہ تھا. اسداران مظلوم کربلا, ماتمداران سید الشہداء, اے حسین کے جوانوں پر رونے والے جوانوں, اے حسین کے بچوں پر گرجا کرنے والے بچوں, اے حسین کی عورتوں پر گرجا کرنے والی ہماری ماؤں بہنوں, تم سب صبح سے لے کر کے شام ہو گئی یہاں موجود ہو. اے جوانوں, اے انجمن ہائے ماتمی کے تمام ممبرانوں, تم نہ جانے کب سے کہاں سے نکلے ہوئے ہو. بس اگر میں ایک سوال کروں آپ سے, میں اگر کسی سے بھی سوال کروں پوچھوں کہ یہ بتاؤ تم صبح سے لے کر کے شام تک یہاں پر آئے ہوئے ہو, کیا تمہیں تھکن کا احساس ہوا؟ وہ بردستہ کہے گا کہ نہیں میں تھکا نہیں ہوں. ابھی میں کسی بھی انجمن کو ایک آواز کو مجھ سے کہوں کہ ایسا ہے آپ کو جہاں پر ایک نوحہ پڑھنا ہے, یہاں پر سینہ زنی کرنی ہے, وہ فوراً آمادہ ہو جائیں گے, چاہے وہ بچہ ہو, چاہے وہ بوڑھا ہو, چاہے وہ جوان ہو. کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ وہی رسول اسلام کی حدیث تھی جس میں رسول اسلام نے فرمایا تھا اِنَّ لِقَتْلَ الْحُسَيْنَ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ, یعنی کہ حسین کے قتل کی گرمی وہ ایسی گرمی ہے جو کہ کبھی بھی مومنین کے قلوب سے ٹھنڈی نہیں ہو سکتی ہے. تو بس اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سینہ زنی کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, ہم ماتم کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اور میں ایک بات اور رد کرتا چلوں, جہاں پر جو بھی انجمن ہائے ماتمی نے, مقامی انجمن نے اہتمام کر رکھا ہے, کسی بھی چیز کا اہتمام کر رکھا ہے تو کس بنا پر کر رکھا ہے؟ وہ اسی آیے قرآن کی بنا پر رکھا ہے کہ جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے کہ ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے ہیں اجر رسالت کے بدلے میں سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو. تو محبت اور مودت دو طریقے سے ہوتی ہے عزیزان محترم. بہت جلدی اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے, محبت یہ ہوتا ہے کہ انسان کہیں نہ کہیں اپنے ذہن کا استعمال کرتا ہے, لیکن جب بات مودت کی آتی ہے تو انسان مودت ایسے کرتا ہے کہ جیسے مچھلی پانی سے مودت کیا کرتی ہے کہ اگر مچھلی کو پانی نہ ملے وہ مر جائے گی. بس ہم بھی اسی آیے قرآن کی تفسیر ہے. ہم اس دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کو اہل بیت علیہ السلام سے محبت نہیں ہے, ہم کو اہل بیت علیہ السلام سے مودت ہے. جس طریقے سے ایک مچھلی کو اگر پانی نہ ملے وہ مر جائے گی, ایسے ہی اگر ہمیں حسین کی مجلس, حسین کی عزاداری نہ ملے گی تو ہم یہاں باقی نہیں رہ جائیں گے بلکہ ہم مر جائیں گے. وہ اس لیے کیونکہ ہماری خلقت کا سبب رونا ہے, اور ہم پیدا بھی ہوئے ہیں تو روتے ہوئے پیدا ہوئے ہیں, اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو رلاتے ہوئے جائیں گے. اور جب تک زندہ رہیں گے اپنے جوانوں پر آنسو نہ بہائیں گے بلکہ حسین کے جوانوں پر آنسو بہائیں گے. اگر کوئی ہمارا بوڑھا مر جائے گا تو ہم اپنے ضعیفوں پر آنسو نہ بہائیں گے بلکہ حسین کے حبیب ابن مذاہب پر آنسو بہائیں گے. ہاں عزیزان محترم, کیوں نہ منگائیں, کیوں نہ آنسو بہائیں؟ وہ اس لیے کیونکہ حسین ابن علی ہے کہ کربلا میں موجود ہو. حسین ابن علی کو ایک شیعہ ایک حسین کا عزادار ہونے کی بنا پر غصہ دینے کے لیے آئے ہونا. تو دیکھو حسین علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی میں اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے کوئی کام انجام نہیں دیا, بلکہ گہوارے میں جب آئے ہیں تو اپنے گہوارے سے فضول کو شفا یابی دی ہے. تھوڑے سے جب بڑے ہو گئے ہیں تو اپنے وجود سے حبیب
سے مذاہب کو زندگی دی ہے. جب تھوڑے سے اور بڑے ہو گئے, جب کربلا معلیٰ پہنچ گئے تو نجات کی کشتی کے ساتھ ان کو نجات دلائی ہے. اور جب آخری وقت آ گیا تو کسی بھی انسان کا یہ فلسفہ ہوتا ہے کہ جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو اپنے بچوں سے وصیت کرتا ہے, اپنے گھر والوں سے احوال پوچھی کرتا ہے, اپنی باتوں کو کہتا ہے, کرتا ہے, دل کے ارمان نکالتا ہے. لیکن عزیزان محترم, اے میری ماں بہنوں, اے حسین کا دلال, تمہیں پتا ہے کہ حسین نے آخری وقت بھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا, اپنے لیے کوئی خواہش نہیں کی, بلکہ حسین نے اپنے آخری وقت میں بھی اپنے بیٹے سید سجاد کے قریب آ کر کے بس اتنا کہا کہ اے سجاد, جب مدینے لوٹ جانا تو کچھ کرنا یا نہ کرنا, بس میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا, اور کہہ دینا کہ اے کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں اپنے علی اصغر کے لیے کس طریقے سے قبالے آپ کر رہا تھا. حسین آخری وقت میں بھی اپنے شیعوں کو سلام کہلوا رہا ہے اور یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو, جب بھی میرا کوئی جائے, جب بھی میری کوئی زیارت کرنے والا یہاں آئے تو دیکھو اسے تم 3 دن تک کے مہمان رکھنا, اس لیے کیونکہ حسین 3 دن تک کے بھوکا اور پیاسا مانا جا رہا ہے. آج دیکھ لیجئے, یہ عزمین خصوصی نہیں ہے, بلکہ ہم نے بس عزمین حسین کے لیے شمی بنایا ہوا ہے کہ جس میں ہم نے ہر کھانے کا اہتمام رکھا, ہر پینے کا اہتمام رکھا. بس یہ حسین کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ حسین آپ بھوکے اور پیاسے رخصت ہو گئے, لیکن ہمارے قاضی سرائے والوں کی یہ خواہش ہے کہ آپ کے نام پر جو کوئی بھی آیا ہوا ہے نہ وہ بھوکا جائے نہ پیاسا جائے. آپ کے سامنے شہیدوں کے جنازے یہاں تک پڑے ہیں, لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ جب بہن یہاں سے رخصت ہوئی ہے تو کہیں علی اکبر کا لاشا, کہیں اور محمد کی لاشیں, کہیں قاسم کا لاشا, علی حسین کا لاشا نہ زمین پہ تھا بلکہ تیروں پر معلق تھا. مؤرخین کہتے ہیں کہ حسن و حسین کے جنازے میں بس اتنا فرق تھا کہ حسن کے جنازے میں تیر تھے, حسین کا ایک جنازہ تیروں پر تھا. لیکن ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ حسن اور قاسم کے جنازے میں کیا فرق تھا. عزیزان محترم, حسن کے جگر کے ٹکڑے تھے, قاسم کا پورا صرف ٹکڑوں پر تھا. علی قاسم جب گھوڑے پر تھا تو قاسم تھا, جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو تقسیم ہو چکا تھا. پرسہ دے دیجئے, یہ الوداعی تقریر ہے, بس یہ جوڑنے بدل ٹھکرے اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. مولا, جس طریقے سے آپ پڑھنے کا حق ہم لوگ نہ سکتے ہیں, اے مولا جس طریقے سے آپ پر آنسو بہانے کا حق تھا, مولا ہم نے آنسو نہ بہایا. مولا ہم عزادار کی جانب سے ہاتھوں کو جوڑ کر کے مولا بس یہی خواہش کر رہے ہیں, مولا ہم سے ناراض نہ ہوئیے گا. مولا ہم نے اپنی غربت میں آپ کو مہمان بلایا, مولا ہم یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ہم آئندہ سال بھی آپ کو اپنے غریب خانے میں مہمان بلائیں. مولا ہماری اتنے احساسات کر دیجیے گا کہ مولا ہم آپ کے عزاداری میں جتنا ہو سکے اتنا خرچ کر سکیں. وہ اس لیے کیونکہ ایک بہن آپ کے لیے عزاداری کرنا چاہتی تھی, آپ کی مجلسیں برپا کرنا چاہتی تھی, آپ پر آنسو بہانا چاہتی تھی, آپ کا چہرہ منانا چاہتی تھی, لیکن کوئی اسے دلاسا دینے کے لیے نہیں آیا, نہ کوئی پرسہ دینے کے لیے آیا. کوئی آتا تھا تو صدقے کی کھجوریں دے جاتا تھا, کوئی آتا تھا تو تازیانے مار کر کے چلا جاتا تھا, کوئی زینب کو پرسہ دینے والا نہیں تھا. آج یہاں موجود ہو تو زینب کے بھیا کا پرسہ دو. وہ اس لیے کیونکہ ہمارے اور آپ کے یہاں اگر انتقال ہو جاتا ہے نا تو سارے مہمان آتے ہیں, جنازے کو دفنا دیں گے, دفنانے کے بعد چلے جائیں گے. اس کے بعد اگر کوئی نہیں جاتا ہے تو صرف اور صرف بہن ہوتی ہے جو گھر کو چھوڑ کر کے نہیں جاتی ہے, بچوں کو شوہر کے حوالے کر کے کہے گی بھیا ہمارا چلا گیا, میں بھیا کے گھر کو چھوڑ کے کیسے جاؤں. جب مہمان وقت ہونے لگتا ہے دروازے پر آ جاتی ہے, آ کر کے سب سے ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہتی ہے, التجا کرتی ہے, ابھی جا رہے ہو ٹھیک ہے چلے جاؤ, بھیا کے چہرے میں چلے جاؤ, ابھی جا رہے ہو جاؤ خدا حافظ, لیکن بھیا کے چہروں کی تعریف کو فراموش مت کرنا.
ये आम बहनों का हाल है, लेकिन जरा ज़ैनब से पूछो जो एक लम्हा भी हुसैन के बगैर नहीं रह सकती है। अरे हुसैन का सोयून गुजर गया, हुसैन का दसवां गुजर गया, ज़ैनब को कोई पुरसा देने वाला नहीं था। हाँ, आज बहन भैया का चेहरों करने के लिए आई है, किस अंदाज में आई है। गई थी तो बात काले थे, कमर सीधी थी, लेकिन रुखसत होकर के आ रही है, इस अंदाज में आ रही है कि आते ही अपने आप को ऊंट से जमीन पर गिरा दिया और गिरा करके एक बयान करती है, ऐ हुसैन तुम्हारी दुखिया बहन ज़ैनब तुम्हें पुरसा पेश करने के लिए आई है, तुम्हारा चेहलुम मनाने के लिए आई है। ऐ हुसैन अपनी बहन को माफ कर देना कि वो 40 रोज के बाद नहीं बल्कि 2 सालों के बाद आई है। क्या करे, अरे तुम्हारी बहन के हाथों में अकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां थी। अरे तुम्हारी बहन अगर तुमको रोना चाहती थी तो तालियां मारे जाते थे। ऐ हुसैन ज़ैनब का पुरसा पेश करो कि तुम्हारी बहन ज़ैनब तुम्हारा चेहलुम मनाने के लिए आ गई। मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ अपने मेहमान अंजुमन हैदरिया अंजुमन बड़गांव कश्मीर के मेंबरान से कि वो शामिल जुलूस हों और बतौर फरमाइश अलविदा कलाम पेश कर। तमाम अंजुमन हाय मातमी यहाँ तक जुलूस लेके आई हैं। अलविदाई तकरीर हो चुकी थी, लेकिन लोगों की फरमाइश भी थी और दियास्पोरा अंजुमन कश्मीर के किसी मेंबर का निकला है, तो हम अलविदाई नौहा उनसे सुने, इसलिए हम आवाज देंगे कि अंजुमन हैदरी बड़गांव कश्मीर। अंदर गंज शहीदा में 18 बनी हाशिम के शबीहों की ज़ियारत आप लोग कर सकते हैं। वो खुदा हुआ है लेकिन थोड़ा सा याद के साथ यहीं तो बस यहीं पर वो लोग अपना जाना चाहेंगे। भाई इधर इधर घूम जाइए भाई। शेख भाई, शेख भाई कहाँ है? आओ मातम कर लो। फरसान मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। कैसे गरीबान हटाऊं, कैसे मौसम को बचाऊं, सांस सीने में रुकी है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। कैसे दरवाज़ा हटाऊं, कैसे मोहसिन को बचाऊं,
ٹوٹی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا ہاں میرا جرم یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا مصائب بی بی کے مصائب کی گھڑی ہے ہائے تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا اور کوئی تسلیم بھی نہیں تیری سلامت بابا سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم صرف مرنے کی کمی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے کبھی دربار میں کسی کو بلاتے ہیں ہمیں کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں میرے یہ پور سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے یہ توجہ کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھے تو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی پر مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گھر میں گئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے آپ کے سوگ میں تاریخ نہ دیکھا گیا گئے آگ دروازے پہ امت نے لگا دی آ کے بابا جاندار تمہارے دیکھیے گئے میں ہمارے روشنی کیسے ہوئی ہے
ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ ماتم حسین۔ السلام علیکم۔ السلام علیک مولاي ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام عليك وعلى المستشهدين معك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا نبي الله يا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا فاطمة الزهراء صديقة الكبرى ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا حسن بن علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين أيها الشهيد يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا علي بن الحسين الزين العابدين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا محمد بن علي الباكر ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا محمد بن علي التكي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا علي بن محمد النقي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا علي بن محمد العسكري ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان، الأمان الأمان الأمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الزماننا هذا، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا جميع أنبياء الله ورسوله وجميع عباد الله الصالحين، وصل على شهداء ميدان كربلاء وأسيران كربلاء ورحمة الله وبركاته، برشان محمد وآل محمد صلوات.
صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. التماس دعا الہی بحق الحسین و جدہ و ابی و امہ و اخی والائمة المعصومین من ذریتی و بنی نجنا من الغم الذی نحن فی. اللہم عجل فرج ولینا صاحب الزمان. اللہم اجعلنا من آوانہ و انصارہ ومن شیعتہ وموالہ. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتق العصام. اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النکام. اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعام. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء. اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. اللہم اغفر لكل ذنب اذنبت وكل خطیئة اخطأتها. اللہم اغفر لنا ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. تابع بیننا وبینهم الرحیم. اللہم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم